حسن صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو اس کا پھر انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھ جیسے جو اذہان ہیں وہ اختلاف کے لیے پیدا نہیں ہوتے. اچھا بس پھر ہماری ذہنی سطح یہ ہے کہ ہم صرف سوال اٹھا سکتے ہیں، بس سوال اختلاف نہیں کر صحیح سکتے. تو میرے صحیح. خیال میں اگر یہی معاملہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے معاملے میں کرتے ہیں تو ہم چونکہ مقلد ہو جاتے ہیں، ہاں اور یہاں پر بھائی تو یہ یہی بالکل. معاملہ ہے. شاید حسن صاحب اصولوں میں اشتہاد وہ نہیں اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہوں نا، فروعات میں شاید کچھ جگہوں پر ان کو کوئی مسئلہ ہوگا. چلے انشاءاللہ کسی دن حسن صاحب سے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں. آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب اور فراہی صاحب یعنی جس کو مکتب فراہی کہا جاتا ہے، اس میں جیسے کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، آپ پتہ نہیں آپ نے اس میں شاید اس پہ تفصیل سے بات کی ہے نہیں، کہ بھئی یہ فراہی مکتب میں غامدی صاحب نہیں فٹ بیٹھتے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یعنی مکتب فراہی یہ ہے، اور پھر غامدی صاحب کیا وہ اسی مکتب کے کوئی نمائندے کے طور پر آپ لیں گے ان کو، اسی مکتب کا ایک مجتہد فی المذہب کہیں گے، یا وہ مجتہد مطلق ہونے کے ناطے مکتب غامدی کے بانی ہو جائیں گے؟ کہ کیا یہ دونوں اعتراض ہم اپنے دیوبند مکتب پہ نہیں کر سکتے؟ جیسے جامعۃ الرشید کھلے عام ایک دور میں وہ جہاد کا سب سے بڑا علمبردار، اور آج کے دور میں وہ بالکل ریاست سے بھی 2 قدم آگے جا کے ریاست کے، تو ان پہ پرویز صاحب کی فکر کا معاملہ یہ نہیں ہے یعنی پیچھے سے بات کر، بلکہ اس کی کجی اصولی ہے. ان کی فکر کو ہم نہ صرف یہ کہ غلط سمجھتے ہیں بلکہ اسے امت کے لیے ضلالت سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک اس زمانے میں ان کو اس ضلالت کی پیشوائی کا شرف حاصل ہے. وہ ہم سی چیزیں اسی کو مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ اب جو مولانا اصلاحی کی سیاسی فکر ہے وہ ایک چیزاں بن کے رہ گئی ہے. اچھا. واضح نہیں ہو رہا کہ ایندو اولا جبی است. مولانا فضل الرحمان صاحب والے اس وقت ہوں گے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب والے ظاہر دیوبند ہے، اسلامی فکر، ظاہر سیاسی ابھی فکر تو پہ. وہ دیوبند کے نمائندہ تو اب وہ جمعیت میں اسلامی رہی ہے. مولانا حسین احمد انڈیا والے تو نہیں ہے نا آپ کا نقطۂ نظر، انڈین دیوبند کا؟ نہیں، ہم جو ہماری فکر پاکستان میں چیزاں بنی ہوئی ہے. چلیے ابھی آپ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سا خلاصہ، اور پھر یہ کہ کچھ پوائنٹس میں آپ ہمیں بتائیں. بھائی آپ نے جب مقالے کا عنوان یہ رکھا کہ فکر غامدی کے مآخذ، تو اس میں تو بہت زیادہ ایسا تو نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ جیسے کوئی انہوں نے کئی جگہوں سے ساری چیزیں چوری کی ہو، اقتباسات سرقہ کیا ہو، پھر کوئی فکر بنائی ہو. مطلب ایک مفکر کا، ایک آپ جیسے کسی دانشور کا، آپ کے زمانے، آپ سے پہلے کے زمانے کے کسی دانشور سے فکری مماثلت کسی جگہ ہونا کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے علم کی دنیا میں. یہ تھوڑا سا بس یہ وضاحت کر دے اور خلاصہ بیان کر دے، بس گفتگو ختم کریں گے. اس مقالے کی حد تک غامدی صاحب کے اس استفادہ کو مارز سلب میں ذکر نہیں کیا گیا، اچھا اور نہ ٹھیک. ہی اس کو کوئی منفی پہلو، اگرچہ بعد میں اس کی مزید توسیع و توضیح کے بعد اگر نتائج فکر میں تبدیلی آتی ہے اور مزید تصورات جیسا کہ تصور معیشت ہے، اس کے علاوہ متفرقات ہیں، کئی فقہی آراء ہیں، ان سے بھی اگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر کا غالب حصہ ہی استفادے پر مبنی ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ سوال و جواب ہوگا، لیکن تادم تحریر یا ٹھیک. تادم گفتگو اسے معرض سلب میں یا منفی پہلوؤں میں نہیں کوئی دیا منفی ان پہ گیا. کوئی سرقے کا الزام نہیں لگا رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ چوری کر کے لیے آئے ہیں، جیسے ہمارے کچھ ایک اہل دانش کا خیال ہے کہ یہ تو بس یہ 4-5 بندوں کی فکر پر کا ملغوبہ ہے جو غامدی فکر ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے. البتہ ایک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی مفکر کی فکر میں اوریجنلٹی اگر غالب ہوتی ہے اور استفادے کا عنصر کم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اور زاویہ نظر ہے، لیکن کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقیت کم ہے اور استفادہ زیادہ ہے تو اس کو کسی دوسرے زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن مقالے کی حد تک جو ظاہر ہے، ابھی مقالے کو بھی کافی عرصہ غامدی ہوا، صاحب کو کہاں رکھا ہے؟ مقالے کی حد تک میں انہیں ایک دین کا سچا طالب علم سمجھتا ہوں، اور ان کے اس استفادے کو مفکرین سے ہی، اہل علم سے ہی استفادے کی روایت سمجھتا ہوں جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج رہی ہے. قرآنی فکر کی بنیاد اور فکری ماخذات، اس فکری بنیاد میں سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز اور استشراقی تحقیقات کے اثرات بھی نمایاں طور پر در آئے ہیں، خصوصاً اقلیت پسندی، متن پر داخلی تدبر کی فوقیت اور قراءات کے باب میں یہ اثرات نمایاں ہیں. حدیث و سنت کا فہم اور تاریخی تسلسل، غامدی صاحب کے حدیث و سنت سے متعلق البتہ باوجود اس کے کہ ان کی حدیث و سنت کی تعبیر خاص رخ رکھتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تراث اسلامی کے مختلف مکاتب فکر، بالخصوص اہل ظواہر، معتزلہ، خوارج اور مصلحین جدید کے افکار کا مرکب نظر آتی ہے. ساخت اور جہاد، غامدی صاحب کی سیاسی فکر ایک غیر متعین اور سیال رخ رکھتی ہے. اگرچہ مولانا محمد عمار خان ناصر غامدی صاحب کے فکر کے اہم ترین شارح ہیں، لیکن وہ کئی اساسی نکات پر ان سے اصولی اختلاف رکھتے ہیں، خاص طور پر قادیانیت کی تکفیر، نزول مسیح، روایت کی حیثیت اور فقہی دبستانوں کی افادیت جیسے مسائلوں پر دونوں کے مابین فکری تفاوت پایا جاتا ہے. یہ کچھ سلام اور آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع اور ایک اہم علمی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے محترم جناب سید اسد مشہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ، جنہوں نے حال ہی میں ہزارہ یونیورسٹی سے علوم اسلامیہ میں ایم فل کا تھیسس اور مقالہ لکھا ہے، اور اس مقالے کا عنوان ہے جاوید احمد غامدی کے فکری مآخذ، تجزیاتی مطالعہ.
چونکہ یہ بہت ہی ایک نہایت فکر انگیز اور تحقیق طلب میدان ہے، جس پر ہمارے آج کے مہمان گرامی نے باقاعدہ ایک ایم فل مقالہ لکھا ہے، اور آپ میں سے جن دوست احباب کا تعلق اکیڈمک اس سے ہے، یونیورسٹیوں میں مقالہ جات ایم فل پی ایچ ڈی کے لکھنے سے جو لوگ گزرے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے۔ طالب علم کو بھی اس سے گزرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اس لیے مجھے اس کا اندازہ ہے۔ کئی بار دل جو ہے ہار جاتا ہوں تھا اور دل ٹوٹ جاتا تھا، میں نے کہا بس کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ایک چیز پہ غور کرنا، ایک ایک لائن کو سوچ کے لکھنا، تو یہ بہت باقاعدہ بہت ہی زیادہ محنت طلب کام ہے۔ جو لوگ اس لائن میں نہیں ان کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو۔ تو آپ ماشاءاللہ سے فاضل درس نظامی بھی ہیں شادی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں آپ غالباً کسی مدرسے میں درس و تدریس سے آپ اس میں تھے، لیکن آج کل شاید آپ رخصت پہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا پورا بیک گراؤنڈ دینی مدرسے کا ہے، فاضل درس نظامی ہے، اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں بھی درس نظامی کی سند رکھتا ہوں۔ باقی فاضل وغیرہ کا لفظ پتہ نہیں شاید لگانے چاہیے نہیں۔ ان کا یہ مقالہ جب میں نے اس کا تعارف پڑھا، یا اس کے حوالے سے میں نے جب ان کی تحریر پڑھی، اور اس سے پہلے بھی مشہدی صاحب بہت اہم موضوعات پر بہت خوبصورت تحریریں لکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اس میں ادبی چاشنی بھی ہوتی ہے، علمیت بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں ایک دم خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا بھائی اس موضوع پر تو گفتگو کی بڑی شدید خواہش تھی میری، بہت عرصے سے خواہش تھی، جب سے غامدی صاحب کو پڑھ رہا ہوں، یا مسلم بر صغیر میں پیدا ہونے والے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے لے کر سر سید رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر علامہ پرویز علیہ رحمہ سے لے کر محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ تک، اور آج کل محترم جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، یہ جو بھی جدید یا ایک دین کی ایک اپنے حساب سے دوسروں سے ہٹ کر ایک تشریح تعبیر کرنے والی کوئی بھی شخصیت ہو، تو ان سے ایک دلی انسیت ہے، ان سے سب سے ہے، جو بھی صاحبان علم ہے سب سے۔ لیکن ان لوگوں سے چونکہ مجھے دلچسپی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پڑھوں کہ وہ کیا ایسی چیز پیش کر رہے جو 1400 سال کی علمی روایت سے ہٹ کر انہوں نے کوئی بات کی، کیا ایسا نقطہ ہے، کیا انہوں نے وہ بنیادی مسئلہ ہے جن کو یہ لوگ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میرا ایک طالب علمانہ مطالعہ تھا۔ اسی سلسلے میں غامدی صاحب سے بھی بہت اچھے سے شناسائی بھی الحمدللہ، ان سے گفتگو بھی ہوئی، میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، آگے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو پھر جب میں نے یہ عنوان پڑھا مشہدی صاحب کو، تو میں بہت خوش ہوا کہ بھئی اس موضوع پر مختلف لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہی لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اپنی فلاں چیز فلاں جگہ سے لی ہے اور یہ چیز وہاں سے، لیکن کوئی ٹھوس مجھے بنیادوں پہ یا حوالوں کے ساتھ یہ چیز نظر سے نہیں گزری تھی۔ تو جب یہ مقالے کا میں نے پڑھا اور اس کا مختصر تعارف پڑھا، تو مجھے بہت زیادہ اس پر خواہش ہوئی کہ میں اس موضوع پر اپنے محترم جناب دوست مشہدی صاحب کے ساتھ گفتگو کروں۔ ان کی خدمت میں نے درخواست پیش کی، ان کی بہت شفقت اور مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک طالب علم کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کا جو مقالہ ہے وہ تقریباً 250 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ میرے خیال سے باقاعدہ پی ایچ ڈی کا ہی مقالہ ہے یہ، یعنی ایک علمی لحاظ سے جو میں نے چیزیں ابھی تک دیکھی پڑھی ہے، اور اس کے اندر 120 سے زائد مراجع اور مصادر سے استفادہ کیے گئے، یعنی ان کتابوں کی طرف آپ گئے ہیں جن سے استفادہ کر کے آپ نے یہ مقالہ تحریر کیا ہے۔ اور اس میں کی جو جامعیت ہے موضوع کی، اور تحقیق کی جو گہرائی ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ مقالے میں نہ صرف غامدی صاحب کے فکری پس منظر کو سامنے رکھا گیا ہے، بلکہ ان کے اجتہادی تصورات، قرآنیات، حدیث و سنت کے فہم اور سیاسی افکار پر بھی ناقدانہ اور تحقیقی نگاہ ڈالی گئی ہے۔ آپ نے جو مقالے لکھا ہے اس کے ابواب میں پہلا باب جو ہے وہ اجتہاد، تجدید اور تجدد کے مباحث پر مشتمل ہے، اور یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کسی جدید مفکر کو یا فکر کو سمجھنے کے لیے اس بنیادی بحث کو سمیٹنا یا اس کے اوپر گفتگو کرنا۔ اس کے بعد آپ نے غامدی صاحب کے فکری اور شخصی پس منظر پہ لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ 5 مسائل آپ نے اٹھائے ہیں باب سوم کے فصل اول میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآنیات میں سے چیزیں، حدیث و سنت اور ریاست و حکومت کے حوالے سے تفصیلی بحثیں اس مقالے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اہم اور جو کام کیا وہ کہ غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات اور ان کے رد عمل کو بھی ایک تجزیاتی اسلوب میں پیش کیا ہے۔ تو اس نشست میں ہم نہ صرف مقالے کے مباحث کا جائزہ لیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس تحقیقی کاوش کے پس منظر، محرکات، تحقیق کے دوران کیا آپ کو مسائل کا سامنا، یہ تھوڑی بہت چیزیں ہم کسی موقع پہ پوچھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اہم بنیادی پوائنٹس ہیں، نکات ہے، ہم اس پہ جائیں گے۔ تو مشہدی صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، اجر کو جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ خیر، آپ نے مجھے ٹائم دیا بھائی اس موضوع پہ بہت گفتگو کے شکریہ۔ لیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل پر
ملک بھر کی اور عالم اسلام کی نمایاں ترین علمی شخصیات اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی ہیں، اور ہمیں آپ کی توسط سے ان سے شناسائی اور استفادے کا موقع ملتا رہا ہے۔ تو آج اس چینل پہ میری حاضری تو خوش نصیبی ہے اور سعادت مندی ہے، تو اس علمی سعادت بخشنے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر، بہت ہی آپ کا بڑا پن ہے جزاک اللہ۔ کہ آپ نے مجھے اس طرح کہا، لیکن ہم جن اسکالر، جن محققین، جن علماء سے ملے، ملاقاتیں کی، جن سے گفتگو، تو انشاءاللہ آپ بھی اسی ہی لائن کے ایک محقق ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بہت بھرپور استفادہ کریں گے۔ تو جو بہت آپ نے شکریہ۔ باب اول ہے اس کو آپ نے اس کے اندر آپ نے اجتہاد، تجدید اور تجدد کے اوپر گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک دو سوال کروں گا، کیونکہ بنیادی مقدمہ ہے جس کو سمجھنا یا جس کے حوالے سے واضح ہونا ضروری ہے۔ تو یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ ان تینوں اصطلاحات کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور تجدید اور تجدد میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ۔ عمومی طور پر جب شخصیات پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ باب اول میں شخصیت کا تعارف اور خدمات اور خاندانی پس منظر، تعلیمی پس منظر وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تاہم میرے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ باب اول میں کچھ اصولی نوعیت کی ابحاث اور مباحث ذکر کیے جائیں، تاکہ قاری جب دوسرے اور تیسرے باب کی طرف جائے تو اس سے یہ معلوم کرنے میں آسانی ہو کہ کہاں کہاں اجتہادی پہلو کار فرما ہے، کہاں تجدیدی اور کہاں تجدد، تاکہ واہ! اس کی اطلاقات میں اسے بہرحال ایک آسانی ہو۔ تو پہلے باب کی 3 فصول میں درجہ بدرجہ ان چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اجتہاد کی تعارف، تعریف، حیثیت و ماہیت، بلکہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ مکتب فراہی نے ان مباحث کے قرب و جوار میں جو کچھ اپنی علمی نگارشات پیش کیے ہیں ان کو بھی نمایاں کیا جائے۔ مثلا اجتہاد کے حوالے سے مولانا امین حسن اصلاحی جو مکتب فراہی کے نقش ثانی ہیں اور مولانا فراہی کے علمی جانشین سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اجتہاد کے باب میں کیا کہا ہے، اور قامدی صاحب کی رائے اس سے کتنی قربت رکھتی ہے اور کتنی اس سے دوری پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اجتہاد کی تعریف تو خیر عام ہے، اور اس کا پس منظر بھی حدیث معاذ کے ذیل میں ہمارے جو سامعین ہیں امید ہیں کہ ان کے علم میں ہوگا۔ اگرچہ حدیث معاذ کی محدثین نے تضعیف کی ہے، اور خود غامدی صاحب نے بھی مقامات میں جو اجتہاد پر مضمون لکھا ہے تو اس میں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف ہی قرار دیا ہے، لیکن جتنے بھی ہمارے علماء ہیں انہوں نے اسے ضعیف قرار دینے کے باوجود اس سے اجتہاد کو بہرحال ثابت کیا ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا یوسف بنوری صاحب، تو جی، انہوں نے جامعہ ازہر کے ایک سیمینار کے لیے مقالہ لکھا تھا، تو اس میں حدیث معاذ کی تصحیح کی ہے انہوں نے، اور ان اچھا، تمام اسباب کا رد لکھا ہے۔ یہ غیر مطبوع ہے لیکن بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے یہ مقالہ۔ تو اس میں انہوں نے حدیث معاذ کو جن جن پہلوؤں سے ضعیف اور سقیم کہا گیا ہے تو ان پر انہوں نے تردیدی مضمون لکھا ہے۔ تو بنیادی طور پر حدیث معاذ ہی اجتہاد کے لیے بنیاد بنتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ روایت ضعیف بھی ہے پھر بھی حضرت معاذ کا یمن جانا تو صحیحین کی روایت سے ثابت ہے، اور اجتہاد کے لیے خود بخاری میں اس کے علاوہ اور صحیح روایات موجود ہیں جس سے اجتہاد کا ٹھیک، ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر غیر منصوص مسائل کو سامنے رکھ کر غیر منصوص تک رسائی حاصل کرنا اور ان کی تعارف و شناسائی حاصل کرنا، اس کے لیے جو تگ و دو، جو سعی، جو مشقت اور مجاہدہ ایک فقی اور مجتہد کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اسی کا نام اجتہاد رکھا اچھا۔ گیا ہے۔ تو تو اس یہ کے لیے کچھ منصوص احکام و مسائل سے مراد یعنی وہ باتیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں جی الفاظ ہاں کے اندر؟ سنتن مذکور ٹھیک، ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اور غیر بالکل غیر منصوص وہ ہیں کہ منصوص۔ جو، جی جی، ٹھیک، 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 میں تو نے کہا شاید قرآن کسی دوست کریم کو میں، فہم۔ ٹھیک، جی قرآن بہت کریم اچھا۔ میں اجتہاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استنباط کا استعمال ہوا ہے۔ ہوں سورۃ النساء کی ایک آیت میں لِيَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، یہ تو یہ العلمہ الذین یستنبطونہ، یہ بھی ہے۔ جی جی ہاں، ہاں، تو یہ استنباط اور اجتہاد امام فخر الدین رازی نے اسے اپنی تفسیر میں مترادف ذکر کیا ہے۔ صحیح۔ اور مولانا اصلاحی جو ہیں وہ جو اجتہاد ہے وہ اس کو دین کا بہت اہم ماخذ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس کے لیے بہت کڑی شرائط ہونی چاہیے، جبکہ غامدی صاحب ہمیں یہاں اس لحاظ سے منفرد نظر آتے ہیں کہ ان کے نزدیک اجتہاد کے لیے کسی بھی شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی شرط نہیں ہے جو انہوں نے مقامات میں مضمون لکھا ہے اجتہاد میں، اجتہاد پر۔ اچھا،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے کسی شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ شرط اسلام کے قائل بھی نہیں ہے، کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اجتہاد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہوا تو قبول کر لیا جائے گا، نہ ہوا تو اسے رد کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ صحیح۔ کہ جو جو جملہ مولانا اصلاحی کا ہے کہ اجتہاد کے لیے کڑی شرائط ہونی چاہیے، تو مقامات میں غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اجتہاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تو دوسرا غامدی باب صاحب ہے نے وہ، کس ہاں، یہ اشتہاد صفحہ نمبر 164 پہ مضمون ہے، مقامات میرے پاس جو ہے۔ صحیح۔ جی جی اشاعت میرے پاس جو ہے وہ کب پنجم اکتوبر 2019 کا ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 164 پہ اشتہاد کا جو مضمون ہے، اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے آپ جو جی بتا جی رہے ہیں۔ ٹھیک میں نے جو ٹھیک۔ اپنے مقالے میں حوالہ دیا ہے وہ جون 2023 کی اشاعت ہے اچھا مقامات، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں صفحہ 172 بنتا ہے۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک۔ تو تجدید بھی ایک، یوں سمجھیے کہ حدیث سے مستعار یا مستنبط ایک اصطلاح ہے۔ ابو داؤد شریف کی وہ معروف روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوگا، میں مجدد۔ یجدد لہا دینہا۔ تو یہ صحیح۔ تجدید کی اصطلاح وہاں سے اخذ کی گئی ہے۔ تو اب جو اس کا دو پہلو اہم ہیں اس باب میں، ایک تو بر صغیر میں جو مختلف مناہج اجتہاد رہے ہیں جی ضمن ان کا تذکرہ ہے، اور اس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ سے کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر راشد شاہ تو اس وقت حیات ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہیں، اور جی۔ ادراک زوال امت ان کا ایک کتب کا سلسلہ ہے، تو اس میں وہ ہوں۔ اجتہاد کا ایک مخصوص تصور پیش کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، ان کے بعد سر سید صاحب، ان کے بعد علامہ اقبال، مولانا مودودی، جناب جاوید احمد غامدی، اور ڈاکٹر راشد شاہ صاحبان، ان سب کے صحیح۔ تصور اجتہاد کا مختصراً اس باب میں بہت اچھا۔ نکاتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک تجدید اور تجدد میں فرق کا تعلق ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں میرے پیش نظر ایک حوالہ ہے، اور وہ ہے ہمارے استاد الاستاد مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ہے۔ صحیح۔ زاہد الراشدی ہوں۔ صاحب کی ایک کتاب ہے جو غامدی صاحب کے فکری اور علمی مکالمات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو ان کے غامدی صاحب کے حلقے میں بڑا پسند کیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا اسلوب بڑا عالمانہ اور بڑا ناصحانہ ہے، اور غامدی اور یہ صاحب کے غامدی حلقے صاحب کو سمجھ کے لکھا گیا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے۔ نہیں، میں نے آگے ایک بات کرنی ہے نا، کہ وہی سمجھ کے نہیں لکھتے تو خیر۔ جی جی، تھینک تو یو جناب۔ مولانا مولانا زید الراشدی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تجدد جو ہے جی یہ ایک منفی اصطلاح ہے، اور تجدید جو ہے یہ ایجابی اور مثبت پہلو رکھتی ہے۔ تجدید یہ ہے کہ جی ماضی کی جی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عصر حاضر کے مسائل کو ایڈریس کرنا، یہ تجدید ٹھیک کہلاتا ہے۔ اور ٹھیک۔ روایت کی نفی کر کے، انحراف برت کر یا روایت میں بیان کردہ اصولوں کو نظر انداز کر کے جو چیز جو کوشش کی جاتی ہے وہ تجدد کہلاتی ہے۔ یعنی تجدید ٹھیک۔ یہ ہو کہ روایت کے اصولوں کو برت کر جی جو کوشش کی جائے تو وہ تجدید کہلاتی ہے، اور اصولوں کو نظر انداز کر کے اور روایت کی نفی کر کے جو کوشش کی جائے وہ تجدد کہلاتی ہے۔ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے، جاوید احمد غامدی کے حلقے فکر سے علمی مکالمہ، مولانا زید الراشدی کی کتاب ہے، میرے خیال میں ابھی صحیح شاید آپ کے صحیح۔ پیش نظر ہو۔ اس کے مقدمے جی میں یہ چیز مذکور ہے، اور اس کے علاوہ روزنامہ اسلام میں جون 2017 کو ان کا ایک کالم شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے تجدید اور تجدد کا یہ فرق بیان کیا ہے۔ تو مقالہ نگار کے نزدیک یہ فرق بڑی جامعیت اور معنیت رکھتا ہے، اور یہی بڑا ٹھیک۔ جوہری نوعیت کا فرق ہے۔ بہت اچھا بہت ویسے اچھا۔ اور ایک ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ یہ مجدد اور متجدد میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے بڑا فقاہیہ تبصرہ کیا کہ اس میں تا کا فرق ہے، متجدد میں تا ہوتی ہے اور یہ مجدد میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ اچھا کہا۔ دفاع کا فرق، جی طاقت دمن، میزان بسیط۔ صحیح۔ تو اچھا، دوسرا آپ نے جو اس کے اندر جو ایک فصل رکھی ہے کہ بر صغیر میں تصور ہائے اشتہاد، یہی ہے؟ جی 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 جی، تو اس میں آپ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس کی تھوڑی سی اگر توضیح ہو جائے اس کے لیے جو اثر اس۔ مستر رہا ہے وہ ایک معروف اسکالر ہیں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، اسلامی جی نظریاتی کونسل کے
साहब का चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी किताब है इकबाल का तसव्वुर इज्तिहाद। तो और खुद उसमें मकतब उन्होंने, फराही के है ना, उनको भी मकतब फराही में शुमार किया जाता है खुद को। अब वो, मुझे तो मकातिब से वो आजाद स्कॉलर अच्छा, मालूम हुए। ठीक ठीक, हाँ। तो उसमें ठीक। जो है वो आगाज किया गया है शाह साहब से ना, शाह वलीउल्लाह से, क्योंकि शाह बड़े वलीउल्लाह सगीर मोहद्दिस में दिल्ली। शाह साहब पहले आदमी हैं जो जिन्होंने ये तकलीद और इज्तिहाद की बहस को एक हम्म। नई शक्ल में पेश किया है। और शाह साहब का जो पहला रुझान हमें मालूम होता है उनकी तसानीफ से, वो तो यही है कि वो फिqh जदीद की तश्कील की तरफ जाते हैं। और फिqh तलफीक के लें कि तमाम जो फिqh हैं हमारे यहाँ राइज, उन सबको यकजा किया जाए। अलबत्ता जब वो हिजाज के दौरे से वापस आते हैं, तो फिर जैसा कि उनका तरीक़ेकार होता है, मनहज होता है किताबों में, वो कहते हैं कि मुझे पाबंद किया गया है कि मैं अपने मुल्क की फिqh ही रुझानात से इख्तिलाफ न करूं। अच्छा। लिहाजा मेरे अच्छा। मेरे मुल्क, जी, ये तो ये फयूजुल हरमैन में इस तरह की किताबों में उसका हवाला मिल जाते हैं, जिसमें शाह सही साहब कहते हैं कि मुझे फिके हनफी पर कारबंद रहने का पाबंद किया गया है, जैसा कि वो उनका मस्दर होता है मालूमात सही का, तो सही। उसी से पाबंद ठीक किया गया है कि मैं अपनी ठीक। मुल्क के अवाम की फिकी रुझानात से एराज न बरतूं। तो फिर वो सही। आखिर में बारह हनफियत की तरफ ही रुजू करते हैं। लेकिन असलन उनके यहाँ जो चीज है वो तकलीद जामिद की नफी है ना। जो सही। शाह साहब का अहम कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो हमारे यहाँ तकलीद जामिद का एक पहलू दर आया है, तो शाह साहब ने उसकी नफी की है, और असलन वो कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के ही कायल है। उसके बाद सर सैयद साहब है। सर सैयद साहब उसूल व फुरू अच्छा, में वो सॉरी मशीद साहब, ये जो शाह साहब की जो तकलीद पे किताब, वो क्या अक्दुल अक्दुल जीत क्या नाम है उसको, मुझे वो लफ्ज नहीं आ रहा जीद, इकदुल जीद फी अहकामिल है। इक़दुल इज्तिहाद व जीत, तकलीद। वो तकलीद, इक़दुल जीत पढ़ेंगे एक इसको। उनकी अल इंसाफ फी सबब इख्तिलाफ और इकदुल जीद, ये ठीक है, बड़ी अब्दुल जीत, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। तो लेकिन शाह अब साहब सर सिर्फ, सईद। जी, जी। ये शाह साहब सिर्फ फुरू में इज्तिहाद के कायल हैं। सर कायल है, सैयद ठीक है। साहब उसूल और फुरू दोनों हाँ, में इज्तिहाद के कायल हैं। सही। ठीक। तो आप दूसरा जो जिस पे बात कर रहे हैं तस्वुर, वो है अब शाह साहब के बाद सर सईद अलैहि रहमा। सर सैयद साहब उसूल और फुरू दोनों में इज्तिहाद के कायल हैं। ठीक ठीक। और उनकी तहरीरात से हमें ये पता चलता है कि वो अशरी या मातुरीदी इल्म कलाम के बजाय वो एतजाली इल्म कलाम की तरफ हम्म। ज्यादा रुझान रखते हैं। इस पे एक ताज़ा तसनीफ सामने आई है बड़े सगीर में इल्मुल कलाम के जदीद मनाहिज के उन्वान से। तो अभी उसमें आई है। वो डॉक्टर वारिस मदरी साहब की, तो उसमें वो कहते हैं कि जो इनका तस्वुर है, इज्तिहाद है या कलामी फिक्र है सर सैयद साहब की, तो उसमें सिर्फ एतजाली फिक्र का आंसर शामिल नहीं है, बल्कि उसके अलावा फाराबी, इब्न रुश्द वगैरह के असरात भी उसमें पाए हम्म। जाते हैं। तो सर सैयद साहब जो है वो उसूल और फुरू में इज्तिहाद के कायल हैं, तकलीद को वो दुरुस्त नहीं समझते हैं। इसी तरह वो इजमा को और कियास को शरई हुज्जत नहीं समझते हैं, तकलीद उनके यहाँ वाजिब नहीं है। तो ये उनके कुछ तसव्वुर इज्तिहाद के नुमाया खत खाल हैं। सही। और जैसे अहले तशय्युम में एक इमामत का तसव्वुर पाया जाता है, तो सर सैयद भी इसके करीब करीब इस तसव्वुर के कायल हैं कि हर दौर में ऐसे मुजतहिद का होना जरूरी है कि जो नुसूस और मतून मतून की ऐसी ताबीर कर सकें जो असर हाजिर से हम आहंग हो। सही सही, बिल्कुल। यानी इस मफहूम में ऐसा ना हो कि वो शियाओं के यहाँ वो हो जाएगा नहीं भाई, नहीं, इस, जी जी, मासूम नहीं और वो, मनसूस तो नहीं हो सकता वो इमाम नहीं ऐसे। वो, सर मैं सईद बताइए, वाले। वो कहते हैं कि हो। तो इसके बाद जो जो बड़े सगीर में बहुत अहम इज्तिहाद के हवाले से उसकी पेशरफ्त हुई है, वो हमें अल्लामा इकबाल के यहाँ मिलती है। तो उसका तो बड़ा, एक उनका बड़ा मारूफ है, उस पर काफी लिखा भी गया है। अलबत्ता मेरे थीसिस में जो चीज नुमाया है वो ये कि मुस्तशरिकीन की तरफ से अल्लामा के इस तसव्वुर इज्तिहाद पर बड़ा नक्द किया गया है, और वो अल्लामा को एक कदामत परस्त आदमी ही समझते हैं। अच्छा। क्योंकि अल्लामा ने अपने तसव्वुर इज्तिहाद में ये राय पेश की है कि ये इज्तिहाद तकलीदी नहीं होगा, बल्कि ये इज्तिहाद नाक़िदाना होगा। हम्म। मगरिब का नाक़िदाना जायजा लेंगे, हम मगरिब की तकलीद नहीं करेंगे। और सही। सर सैयद तसव्वुर इज्तिहाद के बारे में अल्लामा शिबली ने अपनी किताब अल कलाम के शुरू में लिखा है कि यह तो दरअसल मगरिब का एक तकलीदी ही इज्तिहाद था। वैसे तकलीदी इज्तिहाद का एक तस्वुर जो है वो मकतब अंसारी में भी पाया जाता है। ये अच्छा। एक बड़ी दिलचस्प इस्तिलाह है, तकलीदी इज्तिहाद। हाँ, ये बड़ी अहम अगरचे बात है। हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन गालिबन जावेद अकबर अंसारी साहब ने लिखा है कि हमें इस वक्त तकलीदी इज्तिहाद की जरूरत है।
तो तो उसकी वहां वो तकलीद किसकी होगी? वो तो मगरिब के बहुत सख्त दुश्मन है। या बस वो कहते हैं कि तकलीदी इज्तिहाद की ताबीर वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसूलों की उसूल इज्तिहाद की तकलीद करते हुए इज्तिहाद किया जाएगा, जैसे ठीक हमारे यहाँ ठीक, हाँ। इज्तिहाद फिल मजहब की इस्तिलाह हाँ, दी ये जाती इज्तिहाद फिल मज़हब या मुज्तहिद फिल मज़हब जिसको कहा है। जाता है, सही सही, अल्लामा ठीक। के तसव्वुर इज्तिहाद का एक अहम पहलू ये है कि वो कहते हैं कि मेरे यहाँ कदीम भी इतना जरूरी है जितना जदीद जरूरी है, और हम्म जदीद भी इतना अहम है जितना कदीम अहम है। इन दोनों से एराज नहीं बरता जा सकता। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि मरूब जहनीयत में किए जाने वाले इज्तिहाद से तकलीद ही बेहतर है। यानी वो जो गुलामाना शेर भी है। जहनी। जी हाँ। वो कहते हैं ना, इस कौम को तजदीद का पैगाम मुबारक है जिसके तसव्वुर में फकत बज़्म शबाना, लेकिन हम्म मुझे डर है कि ये आवाज तजदीद मशरिक में है तकलीद फिरंगी का बहाना। वाह तो ये जो वाह। तो अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि ये जो इज्तिहाद होगा ये इबादत के बाब में नहीं होगा। ये ठीक, इज्तिहाद नहीं होगा कि भाई वुजू साकित हो गया नमाज पढ़नी है, या जैसा मामलात में हम। होगा। हाँ, वो कहते हैं रियासती और इज्तिमाई मामलात में बिलखुसूस होगा। सही सही। और फिर इसके बाद गांधी साहब का तस्वर इज्तिहाद मौदूदी साहब का है, वो भी तकरीबन इकबाल के इज्तिहाद का अक्स ही है, उसमें कोई इजाफा उनकी अच्छा तरफ से नहीं है। अच्छा, ठीक। अलबत्ता गांधी साहब ने जो मकामात में मौजू लिखा है, मजमून लिखा है इज्तिहाद पर, तो उसका कुछ खुलासा चूंकि मौजू की मुनासबत से यहाँ पेश करना जी जरूरी जी, मालूम है। फरमाएं। तो गांधी साहब तो पहले हदीस माज पे उन्होंने मुख्तसर से तबसरा किया है कि ये मकतूल असनाद है, लेकिन उसके बावजूद वो इसे इस अहम इस्तिलाह का माखज मानते हैं। मकामात 168 अगर आपके पेश नजर हो तो। ठीक। अच्छा, जुमहूर के मुवाफिक, जिस तरह जुमहूर कहते हैं कि जहां नस नहीं होगी इज्तिहाद वहां होगा, गामदी साहब भी इसी के कायल हैं। वो कहते हैं कि नुसूस जो है वो महल तदब्बर है, महल इज्तिहाद नहीं है। तो जहां नुसूस नहीं होगी वो जो है वो महल इज्तिहाद। हम्म अच्छा, फिर इस तरह वो कहते हैं कि हयात इंसानी के बका के लिए जिस तरह आबोदाना जरूरी है, तो इसी तरह फिक्र इस्लामी की तश्कील के लिए इज्तिहाद जरूरी है। इज्तिहाद का दरवाजा न कभी माजी में बंद हुआ है और ना आइंदा बंद होगा। हम्म, अलबत्ता जमहूर की राय आपके इल्म में है कि वो चौथी सदी हिजरी के बाद इज्तिहाद मुतलक के दरवाजे को बंद समझते हैं। बस और मौलाना ऐसे ही। जाहिदुल राशिदी साहब ने एक जगह लिखा है कि इज्तिहाद का दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अब इज्तिहाद की सलाहियत नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि अब इज्तिहाद की जरूरत नहीं जरूरत उसूलों में। है। जी हाँ, इज्तिहाद जी, मुतलक की अब जरूरत नहीं रही। ठीक। और गांधी साहब के मुताबिक मुसलमानों की तरक्की का जो राज है वो इज्तिहाद में ही मुजमर है। हम हम्म जिंदगी के सफर में इज्तिहादी काविशों के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ आके जरा मालूम होता है कि गांधी साहब इस इस्तिलाह को महज दीनियात तक महदूद नहीं रखते, बल्कि साइंसी उलूम की तरक्की को भी इज्तिहाद के जुमरे में ही शुमार करते हैं। जैसा कि मकामात के इसी मजमून में उनका कहना यह है कि मुसलमानों के जवाल का एक बड़ा सबब यह भी है कि कौमी हैसियत से वो तभी उलूम में साइंसी तहकीक और माशरती उलूम में इज्तिहाद की सलाहियत को खो बैठे। इसी तरह गांधी साहब की एक राय यह भी है कि इज्तिहाद के लिए किसी शर्त का होना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों को आजादाना तौर पर हक का इज्तिहाद दिया जाए। बिलफर्ज अगर एक शख्स के इज्तिहाद में खता वाक़ होती है और दूसरा शख्स जो है वो उसकी इसलाह कर लेगा, तो इल्म की दुनिया इसी तरह बनती है। तो इज्तिहाद के लिए बहरहाल किसी शराइत का होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने मौलाना इस्लाही का वाला पहले जिक्र किया, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। उनका जुमला है कि इज्तिहाद के लिए कड़ी शराइत होनी चाहिए। सही। उनकी किताब है इस्लामी कानून की तदवीन, ये डॉक्टर असरार इस्लामी अहमद साहब ने कानून, शाये हाँ। की है। की तदवीन एक हाँ, मुख्तसर सा ठीक उनका किताब। ठीक तो उसमें वो ठीक। उनका जुमला है, और उसमें उन्होंने इजमा को भी शरई हुज्जत तस्लीम किया है, जबकि गामदी साहब के यहाँ इजमा एक अफसाना है और बिदअत है, दलील हाँ, शरई नहीं है। मकामात में इजमा पर भी एक मजमून उनका इसी मौजूद का इसी का अगला मजमून इज्मा है। है। जी हाँ। इज्तिहाद का अगला मजमून, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें उन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन खान के हवाले से अपनी फिक्र बयान की है। अच्छा, गांधी साहब ठीक। के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा के कलमिया ये भी है कि वो इज्तिहाद के बजाय मुजतहिद की शख्सियत को मरजा तकलीद मानते हैं। तो ये हमें इसी में मुजतहिद के इज्तिहाद पर गौर व फिक्र करना चाहिए, न कि उसकी शख्सियत की तकलीद करनी चाहिए। ठीक। और हर आरिफ व आमी के इज्तिहाद को
علم و عقل کے معیارات پر جانچنا چاہیے۔ تو مقامات کی یہ تحریر جو ہے یہ ماہنامہ اشراق میں 2011 میں شائع ہوئی تھی، اور اسی سے ملتی جلتی ایک تحریر سید منظور الحسن صاحب کی ہے، جو ان کے مکتب فکر کے ایک اہم علمی ستون ہے۔ ان کی وہ یہ تحریر مجتہد فی المذہب ہے کیا؟ منظور الحسن صاحب مجتہد فی المذہب ہے نہیں، وہ تو یا وہ تقلید پہ ہے؟ مقلد تقلید جی، پہ ہے۔ اچھا حسن صاحب نے ویسے وہ برسبیل تذکرہ، چونکہ ہماری بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، تو جی، حسن صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کا پھر انہوں نے جواب یہ دیا کہ مجھ جیسے جو اذہان ہیں وہ اختلاف کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا، بس پھر ہماری ذہنی سطح یہ ہے کہ ہم صرف سوال اٹھا سکتے ہیں، بس سوال اٹھا، اختلاف نہیں کر صحیح، سکتے۔ تو میرے صحیح، خیال میں اگر یہی معاملہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے معاملے میں کرتے ہیں تو ہم چونکہ مقلد ہو جاتے ہیں، ہاں اور یہاں پر بھائی تو یہ یہی بالکل معاملہ ہے۔ شاید حسن صاحب اصولوں میں اجتہاد وہ نہیں اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہوں نا، فروعات میں شاید کچھ جگہوں پر ان کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ چلے انشاءاللہ کسی دن حسن صاحب سے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کروں ہاں، گا۔ یہ میں نے یہ سوال کیا بھی تھا میں نے ان سے، تو میں نے پھر کسی دن رکھیں گے بھئی آپ بتائیں کن کن فروعات میں آپ کا اختلاف ہے، اصول میں اختلاف اختلاف ہو گیا تو پھر مکتب فکر الگ بن جائے گا نا، حسنی ہے۔ حسنی مکتب فکر۔ گزشتہ سال میرا المورد لاہور جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر کچھ میں نے مفت کے مخلصانہ مشورے پیش کیے اچھا، تھے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو المورد کے داخلی علمی اختلافات ہوتے ہیں اس کو المورد خود شائع کرے، پروموٹ کرے، تاکہ ماں بہل امتیاز ہو نا، کیونکہ مدارس کے بالکل، ماحول کے حوالے سے ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، تو یہاں بھی اگر اسے چھپایا جائے تو وہ ماں بہل امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جو اپنا اشتہاد کا مضمون لکھا ہے، اسی سے ملتے جلتے خیالات ان کے مرحوم دوست ہیں ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید رحمہ اللہ، ہوں، ان کی کتاب امت مسلمہ کامیابی کا راستہ، اس کے حصہ دوم میں یہ مضمون اسی جزیات کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس ٹھیک، کے بعد ڈاکٹر راشد شاہ صاحب ہیں، وہ حیات ہیں اس وقت، ان کی سلسلے ادراک معروف ہے، اور اہل علم وقتاً فوقتاً اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ آ، ان کے تصور اجتہاد کا ایک اپنا ایک نہج ہے، اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہو تو مختصراً میں اسے بھی ذکر مختصر کرتا بتا ہوں۔ دے تو اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا۔ ان کی جو بہرحال فکری باز وہ ہے، رجحانات ہیں، وہ سر سید اور غلام احمد پرویز اور عنایت اللہ مشرقی جیسے مفکرین کی فکر کی ایک بازگشت معلوم ہوتی ہے، بالخصوص اجتہاد کے حوالے سے وہ شاہ صاحب یا علامہ اقبال وغیرہ کی مساعی سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک اجتہاد کو کچھ تھوڑا بہت اگر کسی شخصیت نے کمک فراہم کی ہے تو وہ ابن حزم ہے، اچھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے تصور اجتہاد کی وہ تحسین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک فقہی روایت سے دستبردار ہوئے بغیر کوئی بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر راشد شاز کہتے ہیں کہ ہم نے اجتہاد کو فقہی روایت کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے، تو فقہی روایت کے ذیل میں کیا جانے والا اجتہاد کوئی بھی اجتہاد نہیں ہے۔ ویسے وہ ان کے یہاں وہ تقسیم ملتی ہے انبیائی اسلام اور فقہی اسلام وغیرہ کی نا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، بالکل، بالکل مسلکی اسلام۔ مسلکی ہوں، اسلام اور فقہا کی تقدیس وغیرہ نا۔ اچھا، ڈاکٹر راشد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اجتہاد کا یہ تصور کہ وہ روایتی فقہ کے اصول اربع کی ایک جز کی حیثیت سے متحرک رہے، ایک انتہائی گمراہ کن مغالطہ ہے، لہٰذا یہ فقہ کے اصول اربع سے نہیں، اس سے بالا تر ہے۔ ٹھیک، اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس امت کو اجتہاد کی طرف ہم نے متوجہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تصور اجتہاد میں اجتہاد کرنا ہے چونکہ یہ تصور اچھا، اجتہادی ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا کیا کیا انہوں نے ہے۔ ٹھیک کر کے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ اجتہاد کے واقعی خوگر ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہی کی تجلیاں ہماری راہوں کو منور کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجتہاد کے مروجہ تصور پر ایک اجتہادی نظر ڈالیں۔ گڈ، یہ ان کی کتاب اسلام میں فقہ کا صحیح مقام، اس میں ان کی یہ ہوں، عبارت صحیح، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک متوارث جو ہمارے ہاں اسلام چلا آ رہا ہے اس پر سوالیہ نشان نہیں ڈالیں گے ہم، تو ہم قصر دین کی تعمیر نو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس دنیا میں ہمارے لیے سیادت ممکن ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ڈی کنسٹرکشن کے زیادہ قائل نظر آتے ہیں بنسبت ریکنسٹرکشن کے صحیح، لیکن یعنی وہ وہ کہتے اجتہاد مطلق کی ہی بات کر رہے ہیں نا، اگر ہیں ہم جی دوسرے اس جی میں کریں۔ صحیح،
تو میرے خیال میں اس فصل میں جو اہم مباحث تھی اس باب کی تو وہ تو یہی ہے۔ لیکن اس میں آپ نے ان 5 حضرات گرامی قدر کا ذکر کیا، ہاں، شاہ صاحب، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، غامدی صاحب اور راشد شاذ۔ جی تو جی۔ اس میں جیسا اگر ہم علامہ پرویز علیہ رحمہ کو رکھتے ہیں تو کیا وہ سر سید کے مکتب میں ان کو ہم ڈال دیں گے آپ کے خیال میں؟ میں نے اس کا مطالعہ تو کیا ہے، لیکن اس سے شامل اس لیے نہیں کیا کہ یہ آلریڈی تھیسس جو ہے وہ 250 صفحات کا ہو گیا ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، اور جو بالکل اس صحیح۔ پہ کریکشن رپورٹ آئی تھی تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اس مقالے کے کچھ مباحث جو ہیں وہ بہت طویل ہیں، انہیں مختصر ہاں، کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ نہیں دعا پھر فرمائیں کہ جب اسے دوبارہ اس حصے کو الگ ذرا کچھ اضافوں کے ساتھ شائع کرنے ہاں، کے انشاءاللہ ارادہ ہے۔ نہیں نہیں، آپ تو اس اپنا پورا مقالہ یہ لکھے، اس کو جو ہے نا کتابی شکل میں لائے، بہت اچھا ہے یہ۔ تو انشاءاللہ اس حصے میں ہاں مکتوب انصاری ہیں، پھر ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کا ایک تصور ہاں، اجتہاد ہے، بالکل شاہ اسماعیل شہید بالکل رحمہ اللہ کی کاوشیں ہیں اجتہاد کے باب میں، تو ان سب کو انشاءاللہ صحیح۔ اچھا، شاہ اسماعیل شہید علیہ رحمہ کا تھوڑا الگ ہے ان سب سے کیا؟ جی ہاں، وہ ذرا جامعیت کے ساتھ اسے پیش کرتے اچھا، ہیں۔ واہ، چلو ہاں وہ انشاءاللہ اسے پھر آپ جب آپ کی کتاب آئے گی تو پھر ہم ان لوگوں پہ آپ سے ایک تفصیلی نشست انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے انشاءاللہ ضرور پہلے بھی انشاءاللہ کئی مواقع آئیں گے جس میں ہم آپ کو زحمت دیں انشاءاللہ گے۔ آپ ٹھیک، مجھے حکم تھینک یو۔ فرمائیں، میں حاضر ہو جاؤں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اچھا، اب ہم چلتے باب دوم پہ، جس جی کا جی عنوان ہے غامدی صاحب کا شخصی اور فکری پس منظر۔ تو جی شخصی تو چلے، غامدی صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے عہد کے ہیں، اور بلکہ ہم ان کے جی عہد جی میں جی رہے نمایاں ہے۔ ہیں، تو ان سے بہت، ہاں، بہت اہم، یعنی انہوں نے اپنے مقامات پہ بھی اپنے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور لوگ سب معلوم ہے۔ تو ہم ان کی شخصی اس سے، میں اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیجیے، ورنہ میں ان کے فکری پس منظر کی طرف بھی جاؤں گا۔ پھر اسی کے اندر جو تیسری فصل ہے، اس کے اندر آپ نے غامدی صاحب پر تنقیدات کا بھی کوئی جائزہ لیا ہے میرے خیال سے، جی ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ ان کا ہاں، ٹھیک شخصی ہے۔ پس منظر تو مقامات میں موجود ہے، اور اس میں جو جی، میں نے لکھا ہے تو وہ تقریباً اسی کی تلخیص ہے، کوئی مزید میری معلومات اس حوالے سے نہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ تو اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ جیسے غامدی صاحب نے خود بھی اس میں ایک مضمون ہے دبستان شبلی، تو پھر دوسری طرف ہم مکتب فراہی وغیرہ کا لفظ سنتے ہیں، اور آج کل جیسے میں خود بھی کہتا ہوں، ان کو پتہ نہیں یہ بات پسند ہے یعنی غامدی صاحب کے حلقے کے لوگوں کو، کہ اب بھائی مکتب غامدی ہے۔ تو اس میں دبستان شبلی اور مکتب فراہی یہ کیا ہے؟ اس پہ اگر کچھ آپ بتائیں ہمیں۔ ہاں، اس مقالے کا جو دوسری فصل ہے اس باب کی، وہ مشتمل ہے غامدی صاحب کے فکری پس منظر پر۔ فکری پس تو منظر پہ۔ خود غامدی صاحب جو اپنی فکری پس منظر میں دو مکاتب کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، ایک دبستان شبلی کا اور ایک مکتب فراہی کا۔ ایک مقامات میں ہی ان کے ایک مضمون ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دور کی امامت جو ہے وہ مکتب دبستان شبلی کی ہے۔ تو اس صحیح۔ مقالے میں مختصراً یہ اس حصے میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دبستانی شبلی کیا ہے۔ تو غامدی صاحب کے نزدیک جب بر صغیر میں انگریز آئے ہیں تو یہاں کے مسلمانوں کا دو طرح کا رویہ سامنے آیا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جسے میں ایک حفاظتی اقدامات والا طبقہ کہتا ہوں، یہ ہمارا روایتی طبقہ تھا کہ انہوں نے فوراً ایک مدارس کا جال بچھا دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت اور امت کی تہذیب اور شعار اور اپنے روایات کی حفاظت کے لیے یہ مدارس کا انہوں نے رخ کر لیا۔ یہ جو کافی سلسلے زندگی ہے، یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب فتنے دجال کے نمایاں خط و خال میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو مدارس کا سلسلہ قائم کیا تھا تو وہ اس لیے قائم کیا تھا کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے اس سے حفاظت ہو اور ہمارے ایمان کی حفاظت صحیح۔ تھی۔ یہ تو ایک رویہ یہ سامنے آیا حفاظتی۔ دوسرا بالکل رویہ سامنے آیا ہے سر سید صاحب کی طرف سے، اور وہ مفاہمت پر مشتمل تھا اور معذرت ایڈجسٹمنٹ۔ خواہان معذرت جی ہاں، خواہانہ کا ان کو کہا جاتا ہے، طنز کر کے۔ یہ اگر ہم کہتے تو شاید کچھ ناراضگی ہوتی، لیکن علامہ شبلی کا حوالہ میں نے دیا، انہوں نے الکلام کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ مغرب کا صحیح تقلیدی اتحاد تھا۔ تو صحیح۔ اب ان دونوں طبقات کے درمیان ایک تیسرا مکتب فکر اٹھایا غامدی صاحب کے نزدیک، وہ دبستان شبلی ہے، جنہوں نے اس استعمار کے علمی چیلنجز کو قبول کیا ہے اور دلائل کی دنیا میں ان کے رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ الکلام اسی کی ایک ابتدائی کوشش تھی جو بہرحال بوجوہ چند اپنے تمام کو نہ پہنچ سکی۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں 6 درجہ تقسیم ملتی ہے
کہ ایک تو وہ روایتی گروہ ہو ہوں، گیا، ایک سر سید والا ہو گیا، اور اس کا تذکرہ شاید یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ مقامات میں غامدی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے تو اس میں ان دونوں گروہوں کے بارے میں انہوں نے قدرے میرے خیال میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جو کہ ان کے شان سے مجھے فروتر معلوم ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو یہ گروہ ہے، روایتی گروہ کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح پرانی ضلالتیں دنیا سے ختم ہوئی ہیں تو یہ ضلالت بھی ختم ہو جائے گی۔ سر سید کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے، اور جو روایتی گروہ ہے ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی اپنے اختتام کو، انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال ہوں۔ یہ اسلوب نگارش کچھ زیادہ مجھے پسند نہیں آیا، آپ اسے دوبارہ دیکھ لیں اگر میں ہاں غلطی ٹھیک ہے، کر رہا ہوں۔ ٹھیک، نہیں نہیں جی بالکل جی۔ صحیح آپ تو۔ اچھا، ان کے درمیان ایک جو مرکزی حیثیت غامدی صاحب نے دی ہے وہ دبستان شبلی کو دی ہے، اس میں پھر اقبال کو بھی غامدی صاحب اسی مکتب میں شامل کر رہے ہیں نا، اقبال بھی زیادہ تر اسی دبستان سے متعلق رہے۔ جی، لیکن اقبال کو وہ مرکزی حیثیت نہیں دے رہے، ہاں نہیں مرکزی نہیں، مرکزی نہیں۔ حیثیت۔ ٹھیک۔ اور 1963 میں ایک مضمون لکھا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، جو بعد میں شائع ہوئے، میثاق میں لکھا تھا، بعد میں شائع ہوئے اسلام اور پاکستان کے عنوان سے ان کے ایک اچھا جی۔ وہ- اس میں انہوں نے یہی تقسیم ہمیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی عامی ملتی ہے، لیکن انہوں نے مرکزی حیثیت جو ہے وہ اقبال کو دی ہے، جبکہ غامدی صاحب نے دبستان شبلی کو دی ہے۔ تو میری ایک شرارت اس تھیسس میں یہ رہی ہے کہ میں یہ جو غامدی صاحب کے افکار کے علاوہ بھی جو تحاریر ہیں ان کے بھی میں ذرا ماخذ یا پس منظر وغیرہ ڈھونڈتا رہا ہوں۔ ہاں، ٹھیک۔ تو یہ ان کا مضمون ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین چند درمیانی راہیں۔ اچھا۔ جی جی۔ ہوں۔ تو وہ جو درمیانی راہ ہے وہ حامدی صاحب کے نزدیک دبستان شبلی ہے اور اقبال اس کا حصہ ہے، اور جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک اقبال ہی ہے، شبلی اچھا اس میں ٹھیک، پھر ڈل گئے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اب لیکن شبلی کو شامل کیا اس تیسرے میں ڈاکٹر صاحب نے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ شبلی کی وہ آگے بن نہیں سکی نا، اچھا روا نہیں ہو سکی شبلی۔ اور یہ ٹھیک۔ خیر غازی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ شبلی کے جانشین ہوئے ہیں سید سلیمان ندوی، اور وہ پھر حضرت تھانوی سے بیعت ہو کر ہیں اور سیدھا تھانہ بھون پہنچ گئے ہیں، یہ الفاظ لکھے ہیں غازی صاحب نے۔ ہاں اور ٹھیک ہے۔ سلمان ندوی کے جانشین ہوئے ہیں علی میاں، اور علی میاں تو دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ہوں، رکن تھے، تو گویا کہ وہ بالکل جو ندوہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا ہی ایک زمیمہ بن گیا ہے اور اس میں ضم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ ویسے سلیمان ندوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے شبلی میں اور تھانوی میں کیا فرق محسوس کیا ہے، تو سید صاحب نے کہا کہ شبلی نے پولیس رات پہ لا کے چھوڑ دیا تھا اور تھانوی نے پکڑ کے پار کر دیا۔ واہ اچھا۔ تو ٹھیک۔ جو مقامات میں دبستان شبلی کے عنوان سے غامدی صاحب کا مضمون ہے، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ دبستان تقریباً معدوم ہی ہے، چونکہ عبد الماجد دریابادی بھی پھر حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے، مولانا آزاد جو ہے وہ 1920 کے بعد سیاسی امور میں چلے گئے، مولانا مودودی منحرف ہو گئے، جماعت اسلامی پھر اپنے نقطۂ نظر سے منحرف ہوگی، اور رہ دے کے اس کے پاس پھر وہی مکتب فراہی ہی بچتا ہے جس کے پاس صحیح آنے والی کی امامت ہے۔ اور اس وقت صحیح۔ بھی ہمیں دبستان شبلی کے کوئی عناصر نظر نہیں آ رہے، جو کچھ بچے کچھ ہی شکلیں ہیں وہ بہرحال مکتب فراہی کی ہے۔ تو غامدی صحیح۔ صاحب کے فکری پس منظر میں جو دبستانی شبلی تھا اس کا مختصر سا تعارف تو یہ ہے۔ اچھا، اچھا مقامات میں اس یہ میں، مضمون جی انیس سو جی آپ بات، ستاسی کے حوالے سے یہ مضمون درج ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اس میں غامدی صاحب نے جو میرے پاس ہے نا مقامات کے سفر میں 66 پہ لکھا ہے، اس دبستان میں جس شخص کو امام العصر کہنا چاہیے وہ تنہا حمید الدین فراہی ہیں، وہ اس زمین پر خدا کی آیات میں سے ایک آیت ہے، سید سلیمان ندوی سے سنیے، وہ ان کی وفات پر لکھتے پھر آگے انہوں، تو یہ جو جی ہے نا جی کہ خدا کی آیات میں، تو میں نے کہا وہ ہمارے ہاں جو ایک اہل تشیع کی ہاں مراجی یا مجتہد جو ہوتے ہیں نا ان کو آیت اللہ کہتے ہیں، تو بھائی یہ تو بہت اچھا ٹائٹل ہو گیا، یعنی مکتب فراہی میں آیت اللہ العظمیٰ جو ہے وہ حمید الدین فراہی صاحب۔ جی ہاں، بس یہ اصل میں اس عبارت پر پہنچ کر دبستان شبلی کا اختتام ہو جاتا ہے اور مکتب فراہی صحیح، کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آغاز ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک۔ تو پھر اسی کا جو ایک مبحث ہے وہ مکتب فراہی ہے، اس میں مولانا فراہی ان کی معروف تصانیف اور غیر معروف بھی، اور یہ اس لیے ذکر کی ہیں، یہ
چونکہ یہ آپ کا پوڈ کاسٹ دنیا دیکھتی ہے، تو اس میں پیغام یہ ہے کہ ابھی تک نہ تمام مسودات ہیں مکتب مولانا فراہی کے، عربی، فارسی، اردو، اور صحیح. ہمیں یہ تعجب ہے اور اضطراب بھی ہے کہ المورد سے مولانا فراہی پر جس طرح کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ مولانا نہیں اصلاحی ہو کی رہا. بھی کچھ کتب سامنے آ رہی ہیں، زیادہ تر المورد کے اسکالرز کی کتابیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ خود جو ناتمام مسودات ہیں یا غیر مطبوعہ مسودات ہیں، تو غامدی صاحب کو اپنی حیات طیبہ میں ہی ایک باصلاحیت ٹیم تیار کرنی چاہیے اور انہیں اس پہ معمور کرنا چاہیے کہ وہ مولانا فراہی کے تمام مسودات کو، اگر ان کا تمام نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کی تحقیق و تخریج کر کے اس کو ضرور سامنے لائیں۔ صحیح. اسی کی طرف کچھ اشارہ کیا ہے نقد فراہی میں، رضی الاسلام ندوی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ فراہی صاحب پر کام کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ اچھا. آپ بھی میری یہ الجھن حل کر دیں کہ المورد مولانا فراہی کو کیوں زیادہ آن نہیں کر رہی یا پروموٹ نہیں کر ہاں رہی؟ نہیں، ویسے یہ بات ہے، خود اپنا امین اسد اصلاحی صاحب نے بھی کچھ چیزوں کا ترجمہ کیا، لیکن ابھی گزشتہ دنوں میری گفتگو ہوئی تھی ایک فلسطینی نجات اسکالر محترم جناب ڈاکٹر معتز الظاہر صاحب سے، وہ جی میں ابھی اپنے اس پہ ڈالوں گا یوٹیوب پہ، مکتب فراہی کے حوالے سے عربی زبان میں. تو اس میں انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ انڈیا میں جو ادارہ ہے انہوں نے بہت کچھ شائع کیا ہے، مطلب عربی میں اور اس میں نہیں، فراہی صاحب کے تمام کام کتابوں پہ وہ تو کام کام کیا ہو ہے. رہا ہے نا، اس طرح ادارہ تدبر قرآن و حدیث جی. ادارہ کام کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ المورد کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں نہیں، وہی نا، اب جیسے ادارہ تدبر قرآن و حدیث نے بھی جیسے اصلاحی صاحب کی چیزیں زیادہ شائع کی نا، جی تو ہاں، اب چونکہ غامدی صاحب اس وقت اس مکتب کے چلے، اس پہ ہم آگے وہ ابھی آئیں آپ سے آگے پوچھیں گے بھائی اس مکتب سے غامدی صاحب کا کیا تعلق بنتا ہے. تو بہرحال ان کا اپنا دعویٰ یا ان کا اپنا تو یہی ہے، تو اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی مجھے بھی یہ بات کھٹکتی جی ہے یا محسوس ہوتی ہے کہ بھائی بہت اتنا یعنی کام اس ان کا وقت باقی ہے، تو اس کو کیوں نہیں متعارف کروایا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پھیلایا جا رہا ہے. صحیح. جو ناتمام مسودات یا غیر مطبوعہ مسودات کی اگر میں نام لینا چاہوں تو یہ قریباً 20 کے قریب کتابیں ایسی ہیں عربی زبان میں ہوں. کہ جو ابھی لیکن تک نشائر انڈیا انڈیا میں ہوا ہے نا اس پہ کام؟ نہیں، انڈیا میں شاید. ممکن ہے ہوا ہو، لیکن چونکہ ہمارے ہوں. ہاں اس فکر کا مرجع المورد ہاں کو ہی نہیں سمجھا نہیں جاتا بالکل، کیونکہ وہ معتز ظاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ اس پہ ابھی انشاءاللہ آپ کی بات اگلے ہفتے میرا محترم ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب سے بھی میں نے ٹائم لیا ہے مکتب فراہی پر گفتگو کرنے کے لیے. ہے۔ جی، ہاں. جو ہمارے ایک محترم ہیں سید متین احمد شاہ صاحب، ادارہ جی تحقیقات اسلامی میں جی ہوتے ہیں، جی جی بالکل، تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں خدا. غالباً 10-15 سال پہلے اسکائپ پر ان کی گفتگو ہوئی تھی غامدی صاحب کے ساتھ، تو وہ اچھا. کہتے ہیں میں نے مولانا فراہی کی ایک کتاب ہے جمہرۃ البلاغہ، ہاں. اس میں مفردات قرآنی کے حوالے سے ان کی کتاب ہے، ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غامدی صاحب کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ یہ ایک ناتمام سا مسودہ ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ تکمیل کی طرف لے جائیں اور اس میں کچھ مفردات مزید شامل کریں اسی مولانا فراہی کے منہج پر۔ تو غامدی صاحب نے اس کی ضرورت تسلیم کی ہے اور البتہ یہ کہا ہے کہ آپ چونکہ نوجوان ہیں اور باصلاحیت ہیں اور آپ جیسے باصلاحیت لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا گلہ ان سے یہ بنتا ہے۔ لیکن ہاں، لیکن یہ والی کتاب اب شاید ادارہ تدبر و قرآن و حدیث نے چھاپ دی ہے، یہ جو آپ لغت کی ہے جمہرۃ مفردات البلاغہ، والی. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن یہ جتنا حصہ مولانا نے لکھا ہے اتنا ہی چھاپا ہے، اضافہ نہیں ہاں ہوا، اتنا ہی بالکل اور اضافہ ہے. شاہ صاحب کی لیکن جو ہاں. تجویز تھی وہ اضافے کے حوالے سے تھی۔ ہاں لیکن ایک اور بھی ابھی کتاب شاید آئی ہے جس کو انہوں نے امین حسن اصلاحی صاحب اور فراہی صاحب دونوں کی مفردات کو جمع کیا، یعنی اصلاحی صاحب کی تفسیر میں جہاں اچھا جہاں انہوں نے، وہ بھی آپ کی نظر سے کتاب گزری ہوگی، یہ پچھلے سال ہی شاید سامنے آئی ہے. ٹھیک. جی۔ اچھا، ٹھیک. پھر یہ کہ مولانا کی تصانیف کا مختصر تعارف ہے، ان کے بعد ان کے چند معروف تلامذہ کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو زیادہ تر میرا ماخذ رہا ہے وہ مولانا شرف الدین اصلاحی کی کتاب ذکر فراہی، اسی سے اچھا. استفادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک پھر ٹھیک. مولانا امین حسن اصلاحی اس مکتب کے نقش ثانی ہیں، ان کی تصانیف کا تعارف ہے، اور اس میں 2 کتابوں کا میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا، ایک دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ طریقہ کا ٹھیک. ہوں. یہ جو میزان میں قانون دعوت ہے غامدی صاحب کا، وہ تقریباً یہاں سے ہی ماخوذ ہے، ٹھیک. اور مولانا فراہی کی زندگی کے آخری ایام میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب کی کچھ مباحث سے رجوع کر لیا ہے، یہ مباحث ریاست و سیاست سے متعلق ہیں، تو آپ نے اسے رجوع کر لیا ہے،
تو مولانا اصلاحی نے کہا کہ میں اپنے متشابہات سے رجوع نہ کروں، یہ تو میری محکمات میں سے ہے۔ اچھا واہ بھائی، ٹھیک۔ اس طرح مولانا کی ایک کتاب ہے اسلامی ریاست کے عنوان سے، ہم، تو یہ اسلامی ریاست کا یعنی ان کے یہاں ایک تصور ہے۔ یہ ہاں دارالتذکیر اس جو غامدی صاحب کے ایک عزیز ہیں حسن تیامی صاحب، وہ چلاتے ہیں، ان سے یہ کتاب 2006 میں شائع ہوئی ہے دارالتذکیر میں۔ لیکن جی اس میں کم و بیش وہی تعبیر دین ہے جو مولانا مودودی کے یہاں ہمیں سیاسی تصور میں ملتی ہے، اور آگے تیسرے باب میں ہم نے اس پہ بس مختصراً اس میں گفتگو بات کریں کرنی گے، صحیح۔ ہے۔ جو اس میں حقیقت نماز، حقیقت تقوی، حقیقت شرک و توحید، یہ جو مولانا کی کتب ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ خالص قرآنی علم الکلام اچھا، ہے، حقیقت صحیح۔ نماز، حقیقت تقوی وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام، یہ بھی جو ہے ان کو بڑے روایتی تعبیر دین کے قریب کرتی ہے، جبکہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہمیں اس کے برعکس ملتا ہے۔ اسی طرح بالکل قرآن کریم میں پردے کے احکام، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اسلامی ریاست میں فقہی اختلافات کا حل، مبادی، تدبر قرآن، تدبر حدیث، یہ بہرحال غامدی صاحب کی کتب ہے۔ نہیں، اس ان کے کی علاوہ اصلاحی اصلاحی صاحب کی۔ صاحب، اصلاحی صاحب، جی اصلاحی صاحب۔ تو پھر جو اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں، ان میں ہمیں دو بڑے نام ملتے ہیں۔ ایک خالد مسعود صاحب کا ملتا ہے جو یہ حسان عارف صاحب کے والد گرامی ہیں، اور ایک غامدی صاحب کا ملتا ہے۔ تو اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ہاں اس نہیں، اس کے ہاں بہت اچھا، میں اس میں ایک آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آ، غامدی صاحب اور فراہی صاحب، یعنی جس کو مکتب فراہی کہا جاتا ہے، اس میں جیسے کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، آپ پتہ نہیں، آپ نے اس میں شاید اس پہ تفصیل سے بات کی ہے نہیں، کہ بھئی یہ فراہی مکتب میں غامدی صاحب نہیں فٹ بیٹھتے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یعنی مکتب فراہی یہ ہے، اور پھر غامدی صاحب کیا وہ اسی مکتب کے کوئی نمائندے کے طور پر آپ لیں گے ان کو، اسی مکتب کا ایک مجتہد فی المذہب کہیں گے، یا وہ مجتہد مطلق ہونے کے ناطے مکتب غامدی کے بانی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جہاں تک میری تحقیق ہے، مولانا اصلاحی کی زندگی میں جو ان کا جانشین لکھا جاتا رہا ہے وہ خالد مسعود صاحب کو لکھا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس سلسلے میں میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے مولانا عمر احمد عثمانی صاحب کی، ہے یہ رجم پر، کہ یہ تعزیر فقہ ہے یا القرآن سزا والے، ہے۔ جی جی، فقہ فقہ القرآن القرآن، والے مورسمان صاحب، جی جی، جی وہ جی، اب وہ بھی غامدی صاحب کے بڑے ماخذ ہیں وہ۔ لیکن جو ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے رجم کے بارے میں کہ یہ تعزیر ہے یا سزا ہے، اس کتاب کے شروع میں کچھ تقریزی کلمات جیسا کہ ہم طور پر کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، تو اس کے شروع میں خالد مسعود صاحب کی تائیدی کلمات بھی موجود ہیں، اور خالد اچھا، مسعود صاحب کے تعارف میں لکھا گیا ہے کہ یہ مولانا اصلاحی کے جانشین ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان کی زندگی کی حد تک تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ البتہ مدرسۃ الاصلاح کے ایک فاضل ہیں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب، جی، اور وہ سر غالباً آپ پاکستان گزشتہ، آتے رہتے وہ، جی آتے کئی رہتے ہیں، بار یہ آئے المورد، المورد بھی وہ ہیں۔ آتے رہتے ہیں لاہور۔ جی، تو ایک تو کتاب شائع کی، خالد مسعود صاحب نے ایک کتاب شائع کی ہے توضیحات فکر فراہی، ہم تو اس کے شروع میں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھے ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے بعد جن تین شخصیات نے فکر فراہی کا آوازہ بلند کیا، وہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی، علامہ خالد مسعود اور جاوید غامدی صاحبان ہیں۔ ڈاکٹر اچھا، اصلاحی کی ڈاکٹر اصلاحی کی ذکر فراہی کا جائزہ لیا جائے تو یہ یقیناً ایک بڑا کام ہے، لیکن اسے فکر فراہی کی ترجمانی سے جوڑنا ارباب معارف کے لیے مشکل ہوگا۔ جناب غامدی کی ذہانت کی دنیا قرآنیات قائل ہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے فکر فراہی کی تفسیر و تشریح کی ہے وہ متوسلین فراہی کے لیے باعث اضطراب ہے۔ یہ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب لکھ رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب 2016 میں آئے تھے ادارہ تحقیقات اسلامی، تو وہاں ان کی ملاقات سید متین احمد شاہ صاحب نے ان جی، سے سوال کیا تھا اسی بارے میں، تو اس کا جواب لکھ دیا ہے مولانا ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب نے متین شاہ صاحب کے سوال کا جواب دیا ہے، جو بعد میں شاہ صاحب نے شریعہ میں اس کی ردات لکھی ہے، کہ ایک سوال کے جواب میں ابو سفیان اصلاحی نے کہا کہ پاکستان میں جاوید احمد غامدی کی فکر مکمل طور پر وہ نہیں جو مولانا فراہی کے ہاں ہے۔ یہاں ان کے حقیقی معنوں میں جانشین جناب خالد مسعود تھے، جو علمی لحاظ سے قابل اور اخلاقاً ایک سادہ اور شریف انسان تھے۔
تو یہ رجحان تو ہمیں تھوڑا بہت ملتا ہے کہ آیا کس قدر فٹ بیٹھتے ہیں. البتہ میں نے ایک دفعہ، ہمارے بزرگوار دوست ہیں خورشید احمد ندیم صاحب، ہوں. تو ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ غامدی صاحب مجموعی طور پر فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ مجتہد فی المذہب ہے. اچھا. اور ان کے مکتب فکر کا کہنا یہ ہے کہ اصولاً یہ جو ہے وہ مکتب فراہی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، البتہ اطلاقات میں مختلف ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن میرے لیے یہ تعویل ایک طالب علم کے طور پر ناکافی معلوم ہوتی، اور زندگی نے ساتھ دیا تو اصولی انحرافات کو بھی واضح کیا جائے گا جو اس صحیح. مکتب فراہی سے ہونے پڑتے ہیں. اچھا، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اس تھیسس میں، مقالے میں اس پہ کچھ لکھا ہے کہ غامدی صاحب، دیکھنا اگر ہم یہ کہیں نا کہ انہوں نے اصولوں میں ان سے اختلاف کیا اور الگ اصول اپنے بنائے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے، دین کو سمجھنے کے، پھر تو مجتہد مطلق ظاہر سی بات ہے. اور انہوں نے کلام فقہ، یہ یعنی غامدی صاحب کے حلقے کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے نا کہ غامدی صاحب کا اپنا ایک علم الکلام ہے، غامدی صاحب کے اپنے ایک فقہ ہے. مطلب یہ جی کوئی بری بات نہیں ہے نا بھائی، جینیس آدمی کی ہے نا، ہم جیسے لوگ تو نہیں کر پا رہے نا، تو یہ تو بڑے آدمی کی نشانی جی ہے نا، جی تو کر رہے. ظاہر سی بات ہے، آپ قبولیت کتنی ملتی ہے نہیں ملتی وہ بات کی بات ہے. تو اسی طرح ان کی تفسیر بجازت پورے قرآن مجید کی انہوں نے کی تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے یعنی ایک لحاظ سے مجتہد شمولی بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے تمام دائروں پر انہوں نے اپنا نقطۂ نظر پورا ایک نظام فکر میں پیش کیا، اور تصوف اور احسان پر بھی ان کا مکمل ایک مقدمہ ہے. تو کیا آپ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ اگر وہ فراہی مکتب کے اصولوں سے اختلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے مکتب غامدی ہو جائے گا، اگر نہیں صرف فروعات میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو آپ کا ابھی تک کیا، آپ کی تحقیق کیا ہے؟ میرا تاثر یہ ہے کہ اصولی نوعیت کا فرق ہے. اچھا. ٹھیک. جی ہاں. تو اب ٹھیک. یہ ظاہر ہے کہ تفصیل چاہتا ہے اور یہ مقالہ اس کا ہاں. متحمل نہیں. صحیح. جی. ٹھیک، مقالہ بھی نہیں، اور یہ ہماری گفتگو بھی پھر زیادہ اس کے اچھا، ایک اور کوئی کتاب ہے فکر اصلاحی کے غیر فراہی عناصر، یہ آپ نے یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ یہ تو خیر ایک ریسرچ، وہ ہے ریسرچ پیپر اچھا. چاہے غالباً یا اس طرح کی ہے. اچھا. اچھا، اچھا. یہ اصل میں مجھے گزشتہ ماہ غالباً اپریل میں ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے ایک سیرت کانفرنس کروائی تھی انٹرنیشنل. تو اس میں اچھا. شرکت کا اتفاق ہوا، تو وہاں مدرسۃ الفلاح سے تشریف لائے تھے فہد فلاحی صاحب نے، ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب. صحیح. تو صبح کے ناشتے پر میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ غامدی صاحب کے بارے میں جو مدرسۃ الاصلاح ہے یا مدرسۃ الفلاح ہے وہاں پر کیا تاثر پایا جاتا ہے. ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کا جو دینی طبقہ ہے وہ غامدی صاحب کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا. اچھا. اور دوسرا یہ کہ اس نشست میں ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب بھی تشریف فرماتے، کراچی والے. تو انہوں کراچی نے والے بڑا اچھا دعوت جملہ کہا. انہوں نے بڑا اچھا جملہ یہ اضافہ کیا کہ مولانا فراہی کے جو اجل تلامذہ ہیں وہ مولانا اصلاحی کو مولانا فراہی کا نمائندہ سمجھنے میں بڑے تعامل کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، چہ جائے کہ غامدی صاحب کو ان کا نمائندہ یا صحیح. جانشین سمجھ. ہاں تو یہ لیکن. جو غیر فراہی عناصر ہیں اس سے وہ مراد ہے نا. تو صحیح. اس میں مولانا صحیح. اصلاحی کے یہاں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو مولانا فراہی سے مختلف ہیں، خصوصاً صحیح. نظم قطب کے حوالے سے. یا یہ ہو سکتا ہے جیسے غامدی صاحب کی ایک گفتگو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم جب کسی مکتب فکر یا کسی اس طرح کے فلسفے کے مکاتب پہ ان میں ہم جب جائزہ لیں گے تو جو مبتدی یعنی جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور جہاں پر جا کر اس فکر کی انتہا ہو جاتی پختہ، اور اس کے اندر جیسے ہم اب مسلک حنفی کو دیکھیں مثال، تو اس کے اندر امام اعظم ہے، پھر ابو یوسف ہے، ظفر ہے، یہ سب یعنی مل ملا کے پھر جی جی متقدم فقہ حنفی ہے، متاخرین ہے. تو پھر وہ پورا ایک کئی صدیوں یا کئی سالوں کے بعد، یعنی ہو سکتا ہے 100 150 سال لگے، ہو سکتا ہے 50 20 سال ہو جائے. تو اس طرح سے ہم اگر جائزہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یعنی فراہی صاحب کو تو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ہر پہلو پہ کام کرے. انہوں نے سارے بیج بو دیے تھے، اس بیج میں مزید پانی کھاد ڈالا محترم جناب امین حسن اصلاحی صاحب نے، پھر اس کو وہ مکمل درخت کی صورت میں برگ و بار لایا ہے ہمارے غافلی صاحب کی صورت میں. تو یہ تو ممکن ہے نا. اب بالعموم ان کے حلقے کی طرف سے یہی تعویل کی جاتی ہے. اچھا. اچھا. لیکن ٹھیک. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعویل انہیں فائدہ کتنا دیتی صحیح. ہے. صحیح. وہ اصول کافی جو شیعوں کی حدیث کی کتاب ہے تو اس کا جو اردو ترجمے کا مقدمہ ہے، مترجم نے حدیث کی حجیت اور اس پہ جی بحث کی
کہ کتنا ضروری ہے فلاں، ظاہر سی بات ہے. تو اس کا وہ لکھتا ہے کہ بھائی لیکن افسوس کی بات یہ، اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کا وہ یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور کی زندگی کے آخری مراحل میں حسبنا کتاب اللہ کہہ کر جو نعرہ بلند کیا گیا تھا، وہ آج غلام احمد پرویز کی شکل میں مکمل برگ و بار لایا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ادھر بھی شاید یہ بات ہو جائے کہ بھائی اچھا وہ پرویز صاحب نے خود بھی جو ہے نا شاہکار رسالت جو حضرت عمر کی شاہکار سیرت ہے، رسول۔ اس میں انہوں نے بڑا بھائی حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے کہا بھائی میرے خیر. تو چلے ٹھیک، بہت اچھا. تو اس کے اندر بس یہی میں چاہ رہا ہاں، یہ تھا کہ پس تھوڑا منظر سا. یہاں پہنچ کر تمام جی تمام کو پہنچ جاتے ہیں، پس منظر، فکری پس منظر یہاں مکمل ہو جاتے ہیں ان کا۔ ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر جو آپ نے تنقیدات پہ بات کی ہے غامدی صاحب پر، تو اس سے میں صرف دو سوال رکھوں گا، اس کو آپ مختصر کر کے جواب دے، تفصیل سے وہ آپ کے اوپر ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے ریسرچ کا کام کیا، تو غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات کو جتنا ہو سکا آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس میں ایک تو یہ کہ ان پہ ہونے والی تنقیدات کا علمی معیار مجموعی طور پر کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس تنقید کے حوالے سے خود غامدی صاحب اور مکتب غامدی یا مکتب غامدی صاحب اور ان کے تلامذہ یا ان سب کا رویہ کیا ہے، خود غامدی صاحب کا رویہ بھی کیا ہے. دیکھیں، اگر اس تنقید کو تقسیم کیا جائے تو دو حصوں میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو روایتی اہل علم کی طرف سے کچھ تنقیدات سامنے آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حد تک ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ انصاف نہیں کیا گیا تنقید کرتے ہوئے، اچھا اور اس میں اچھا. تحقیق کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اور ضمنی نوعیت کی چیزوں کو بھی استدلال سمجھے بغیر غیر ضروری طور پر۔ لیکن کچھ تنقیدات ایسی ہیں کہ جو واقعتاً غامدی صاحب کو سمجھ کر کی گئی ہے، ان میں سے دو اچھا بڑے نام نمایاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی کتاب ہے فکر غامدی، ایک تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ۔ یہ اشریہ میں شائع ہونے والے کچھ مضامین ہیں جسے بعد میں کتابی صورت دی گئی ہے، اور 2006 میں یہ سامنے آئی، اور میری معلومات کے مطابق یہ پہلا سنجیدہ نقد ہے جو فکر غامدی پر ہوا ہے۔ اور دوسری فکر غامدی ایک تنقیدی جائزہ، یہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی ہے، اگرچہ اس کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی جلد بازی میں لکھی گئی ہے، اس کی بھی ایک خاص اچھا. وجہ ہے، وہ بھی ہوں. آپ کو بتا دوں گا کبھی انشاءاللہ۔ ہاں، شان لیکن یہ ہے نزول کہ آپ بتائیں گے. جی ہاں، وہ اصل میں یہ ہوا کہ ہمارے مذہبی دوست احتیاط نہیں برتتے نا، تو انہوں ہوں. نے ڈاکٹر مشتاق صاحب کو ہی غامدی ڈکلیئر کر دیا تھا پیچھے ایک کیس میں نا، ہاں وہ صحیح. مبارک جی جی ثانی جی. والے کیس میں۔ ہاں اس تو سب پہ مجھے تو بہت لکھا ہے فیس بک پہ. ہاں اب یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہاں، آپ، تو مجھے لیکن پھر لگتا ہے بتا کہ دیں. اسی دوران غامدی صاحب نے صحیح. ڈاکٹر مشتاق صاحب نے جلد بازی میں یہ کتاب لکھی، لیکن جزیات کی حد تک اس میں بہت جامع قسم کی تنقید موجود ہے، اچھا ٹھیک، یہ دو بہت جامع کتابیں ہے۔ آپ. جی، ٹھیک. اور یہ زاہد میں الراشدی صاحب. ان کی کتاب اس حلقے کو بڑی پسند آئی ہے، اسلوب کے لحاظ سے وہ بڑی شائستہ ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے، اچھا یہ دو دفعہ شائع ہوئی ہے نا۔ اچھا ایک دفعہ اس کا نام ہے غامدی صاحب کے حلقے فکر کے ساتھ ایک علمی اور فکری مکالمہ، اور جو یہ ابھی ریسنٹلی یہ دوبارہ شائع ہوئی ہے اس نام کے ساتھ کہ جناب جاوید احمد غامدی کے چند منفرد افکار کا مختصر جائزہ۔ اچھا، یہ وہی کتاب ہے. ہاں، بس یہ کچھ اضافوں کے ساتھ اچھا وہی۔ اچھا، میں سمجھا شاید یہ دوسری کتاب آئی ہے ان کی. ٹھیک ٹھیک. صحیح. یہ ان کو ویب البتہ سائٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے. اس پہ ہمارے دوستوں کی طرف سے یہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ گمراہ کن افکار کو منفرد افکار کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے. صحیح. تو میں نے ہوں. اپنے اس مقالے میں 10 کے قریب جو ہے نا وہ تنقیدات کا مختصر سے خلاصہ اور تجزیہ پیش کیے۔ ٹھیک اس میں ایک تو یہ حافظ زبیر صاحب کی کتاب ہوگی ہے، ایک ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کتاب ہے، یہ تو امہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ٹھیک ہے. تنقید کے باب میں۔ ایک کتاب ہے اس کا نام دلچسپ ہے، مرصاد۔ مرصاد. مرصاد، ان جی، ربک لبالمرصاد سے. اچھا اچھا. مرصاد، یہ مفتی امداد اللہ عبد القیوم صاحب ہیں، ان کا میں نے پہلی دفعہ ہی نام سنا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بہرحال ایک غیر محتاط رویے پر مشتمل لکھی گئی کتاب ہے، یعنی اس میں جو میزان ہے، میزان کو مغربی تھنک ٹینکس اور مستشرقین کی تحقیقات کا چربہ قرار دیا گیا ہے، لیکن حوالہ کوئی نہیں دیا گیا، تو یہ بہرحال ایک غیر تحقیقی صحیح. شکاوی۔ ہوں. اچھا، ایک کتاب سامنے آئی ہے عمار صاحب کے گھر سے، ان کے عام مکرم ہے مولانا عبداللہ خان بشیر، شعیب. اچھا اچھا ٹھیک.
उनकी किताब है हक परस्त उलमा की गांधी साहब से नाराजगी के असबाब। अच्छा। तो तो इसमें ये वो कैसी किताब है? ये भी जुजियात की हद तक है, लेकिन इसमें जो उसूली नोयत की मबाहिस को भी नहीं छेड़ा गया, और ज्यादातर जो लबोलेजा है वो फिक्र व इफ्ता वाला ही है, ठीक फतवे ही है ठीक ज्यादातर। ठीक। ठीक है। बहुत और इसमें अच्छा। वो अम्मार साहब से भी नाराज हैं, और मौलाना जाहिद राष्ट्री साहब से भी वो इस किताब में नाराजगी का अच्छा। इजहार। अच्छा। और कुछ जगह पर कुछ चीजें मुझे जो हैं वो गैर वाकई भी महसूस हुई हैं, यानी ठीक। उनकी गलत निस्बत भी है। अच्छा, बहुत एक अच्छा। मारूफ आल हदीस आलिम है हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ साहब, उन्होंने लिखे हम्म। फित्ना गामदीयत एक तहकीकी और तनकीदी जायजा। ज्यादातर वो खबर वाहिद की बुनियाद पर और हदीस की बुनियाद पर सल्फी अल इल्म तो तनकीद करते हैं। अच्छा, एक गांधी साहब के दोस्त रहे प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद रफीक साहब, हम्म। असरी जो इन्होंने आता है आखिर में, नहीं नहीं, या सिर्फ अच्छा, मौलाना रफी का वहाँ का मौलाना रफी असरी भी है कोई शायद। हाँ ये नहीं, ये मौलाना दूसरे रफीक हैं। चौधरी है। ठीक। ठीक, हाँ हाँ, चौधरी, ठीक ठीक, चौधरी इनकी बरवजन असरी हो गया। एक किताब है इनकी गामदी मजहब क्या है ना, हम्म। और दूसरी किताब है फितने गामदीयत का इल्मी मुहासबा। हम्म। लेकिन ये दोनों में वो सेल्फ प्लेजरिज्म के एक नमूना है, और अच्छा। बस वही है। अब पहली किताब में जो मबाइल जिक्र किए हैं दूसरे में भी उसी का याद है, कोई उसमें खास इजाफा नहीं है। अच्छा, इसमें एक किताब है जो ज्यादा मारूफ नहीं हो सकी, पता नहीं क्यों, डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब हैं कश्मीर के, अच्छा। उनकी किताब है गांधी नजरियात का तहकीकी और तनकीदी जायजा। अच्छा, हाँ, ये नहीं देखी। और इसमें जो है वो गांधी साहब के अकीदा मनहज उसूल और फुरू एक तरतीब के साथ उस पर बात की गई है, और ये बड़ी मुझे उम्दा तनकीद मालूम हुई है, यानी अच्छा। मनहज तनकीद है। जी जी, ये साफ में है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हाँ, इस पर जो तायदी कलिमात हैं वो डॉक्टर हाफिज जुबैर साहब के हैं, और खुद मौलाना कासिम साहब भी अहले हदीस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। तो ये कुछ इन्होंने तनकीदात। ठीक, बहुत अच्छा। नहीं, इसके अंदर मैं एक दो चीज ये फिर गांधी साहब और उनके हल्के का रवैया भी मैं अभी आपसे उसका जी जी जवाब भी लूंगा। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ जावेद अकबर अंसारी साहब का हल्का, और फिर उसमें हमारे कराची में एक बहुत साहिब इल्म बुजुर्ग है भाई, उनकी चीजें पढ़ के तो हमें लगता है कोई जिन है, मतलब जी मोहतरम जी। जनाब खालिद जामी साहब, उनका बड़ा तल्ख अंदाज होता है लेकिन काम उनका इल्मी नौयत का नजर आता है। तो इनका थोड़ा सा इनकी तनकीदात को भी आपने ये एक और भी थे जो जिनका ये कहना था कि मैं गामिदी साहब के साथ पता नहीं 20 या 30 साल रहा, फिर अंसारी अंसारी साहब, क्या नाम था उनका? नादिर अकील अंसारी साहब। हाँ। तो उनकी भी तनकीदात को आपने इसमें देखा है या नहीं? हाँ, देखा है लेकिन शामिल नहीं किया। अच्छा, ठीक। हाँ, अच्छा, बस इसमें वो जिमिनी एक एक। जी हाँ, जामी साहब तो बहुत सख्त लिखते हैं जी ना, जी 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 तो जी। इसलिए मैंने अच्छा, उसमें शामिल नहीं ठीक किया। ठीक अलबत्ता वो जो ठीक। आपका एक सवाल है कि गांधी साहब का रवैया नहीं, तनकीदात के बाद। उस पे जाने से पहले एक ज़मीनी सवाल करना चाह रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सा। ये जितनी आपने तनकीदात का जिक्र किया ना, ये तनकीद करने वाले या तो देवबंदी उलमा हैं या अहले हदीस, और शायद एक दो ऐसा आजाद स्कॉलर भी होंगे। लेकिन बरेलवी जो मुल्क का बहुत बड़ा तबका है, उनकी तरफ से कोई इस तरह की तनकीद नहीं है। और शिया चूंकि अकलियत है, लेकिन गामिदी साहब की फिक्र में तो ज्यादा शियत के लिए भी एक मौत का पैगाम पोशीदा है। तो उनकी तरफ से भी कोई उनके ऊपर नक्द आपकी नजर से नहीं, इन दो तबकों से मसलकन? अच्छा, इस सिलसिले में मुझे अमार साहब की एक पोस्ट याद आ रही है, उन्होंने लिखा था कि बरेलवियों के पास गांधी साहब पर तनकीद का सामान बआसानी मौजूद है, तसव्वुफ का इनकार है तो बस उनकी तो गोया जड़ी होगी। आले हदीस हजरात खबर वाहिद वगैरह या हदीस के बाब में गांधी साहब पे तनकीद कर लेंगे, देवबंदी कैसे तनकीद करेंगे? नहीं तो ये सारे तनकीद यहूदियों ने किए। नहीं, वो हमारे साहब ये कह रहे हैं कि देवबंदी किस बुनियाद पर तनकीद करेंगे। हाँ। तो खैर देवबंदियों ने उस भी की है। वैसे ये मेरी नजर से कोई किसी बरेलवी या शिया आलिम की तनकीद नहीं गुजरी, इसे मैं अपनी अच्छा। तहदीद नजर ही कहूंगा। हाँ, नहीं, अगर की तेहदी नहीं, मैं खुद भी नहीं, मेरा ख्याल से वो जो गामिदी साहब जो चैलेंज साबित हुए ना, वो मेरा ख्याल से अपना जाती मुशाहिदा है ये, देवबंदी और अहले हदीसों के लिए। वो बाकियों पे अभी उनके असर। वो उस दिन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो उनसे बात हो रही थी, बरेलवी मदरसे के फारिग है और किसी जगह तदरीस कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ गामिदी साहब वाला प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने मुझे कहा भाई शिकरी साहब बहुत अच्छा था फला। तो कह रहे मैं भी आप गामिदी साहब से काफी मुतासिर हो रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला यार इसका मतलब है कि गामिदी साहब ने बरेलवियत ने भी नकब लगाना शुरू किया, तो बहुत खिलखिला के हंसे।
मैंने काम तो दिया, वो नियत के ऊपर ही था कि वो इनके ऊपर है। खैर, तो ये वजह हो सकती है। अच्छा ठीक है, अब जो उनका अपना रवैया जिस पे आप थोड़ा बताएं कि तनकीदात पर, जैसे अभी गुज़श्ता दिनों हसन इलियास साहब ने भी इसको बहुत शेयर किया, और उनको एक अहमियत, और अहमियत की बात है हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पर इख्तलाफ को कबूल ही नहीं किया जाता, बर्दाश्त कम है, तो उस पे उन्होंने अपने वेबसाइट्स पे बाकायदा सारी तनकीदात को लगा रहे हैं, तो ये भी एक नजर आ ये रहा है। तो लेकिन अब इस पे आप थोड़ा बता दें। देखिए, फिक्र गांधी के कुछ मुस्बत पहलू हैं। उनमें से सबसे नुमाया पहलू तो यह है कि उन्होंने असर हाजिर के मसाइल को एड्रेस किया है, सही। जबकि हमारी दीनी रिवायती तबका इन चीजों की तरफ अब जाके मुतवज्जो हुआ है, वो भी कदर मुख्तसर सा। उसी तरह जो एक अहम इनकी खासियत है वो ये कि इनके यहाँ तवस्सुक निस्बतन ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत हमारे रिवायती अहले इल्म के दायरों की। जो एक सही। बंदी है वो सही। इनके यहाँ नहीं। तो मदरसा डिस्कोर्सेज या इनकी अपनी वेबसाइट पर तनकीदात की इशाअत, ये बहरहाल एक ऐसा अमर है जिसकी हाँ, तहसीन भी होनी चाहिए और तकलीद भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलबत्ता यूनिक सवाल यह काम। है, ये तो अखलाकी जी। रवैये है जो एक जी। मशअल राह है, लेकिन ये कि एकेडमिकली या इल्मी हलकों में इस तनकीद को किस नज़र से देखा गया है, तो ये मैंने अमार साहब से भी अपनी एक मुलाकात में ताजुब का इजहार किया कि आखिर अच्छा। एक फिक्र पर 20 साल से तनकीद हो रही है और कोई तनकीद भी रेलिवेंट नहीं है। ये तो बड़ी क्या? एक ये कोई तनकीद क्या नहीं है? सॉरी, आवाज मुझे सही मोतबर नहीं आई। नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, मोतबर नहीं है, तो अच्छा। ये कैसे हो? एक तो मैंने उनसे लेकिन उनका कहना भी यह था कि बहरहाल कोई तनकीद हुई नहीं है उस पाई की। अलबत्ता एक तनकीद मेरे इल्म में है, वो नादिर अकील अंसारी साहब ने गांधी साहब की जो लिंग्विस्टिक अप्रोच है या उनकी जो कतई दलाला वाला तस्वुर है, इस पर एक अंग्रेजी में तनकीद लिखी थी डॉक्टर नादिर अकील अंसारी साहब ने, गालिबन सही। 2007-8 में या 6-7 में। वो गांधी साहब को 3 दफा उन्होंने भिजवाई। तो उस पर गांधी साहब ने जो जवाबी खत लिखा, उसकी इबारत में आपको सुनाना चाहता हूँ, वो बड़ी दिलचस्प है। जी। और वो मैंने अपने पास महफूज कर ली थी, मुझे अंदाजा था कि आप ये पूछेंगे, तो इसलिए वो मैंने अपने पास महफूज कर ली थी। तो आप वो नादिर अकील अंसारी साहब की तनकीद के जवाब में गांधी साहब के जो खत की कलिमात हैं वो आप समाअत फरमाएं। जी। अ, इरशाद। ये है जी, जनवरी 2010। कहते हैं जी, मोहतरमी व मुकर्रमी नादिर अकील अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इनायतनामा मिला, आपकी तनकीदात देख चुका था, आपने बराह रास्त भी भिजवाई थी तो दोबारा देखी, ये सिलसिला जारी रखिए। इससे कोई हक वाजे होगा तो उसके इतराफ करने वालों में इंशाअल्लाह मुझे तामुल ना होगा। अपने नाकिदीन की तसीह व तकलीद के लिए मेरे पास वक्त है न, उम्र के इस हिस्से में अब इन चीजों के लिए कोई दिलचस्पी बाकी रह गई है। वस्सलाम, जावेद अहमद गांधी। तो कुछ तनकीदें ऐसी हैं जिनके गांधी साहब जवाब देते हैं, जैसा कि जाहिद सिद्दीक मुगल साहब की तनकीदात का वो जी। नाम लिए बगैर जवाब देते हैं, और जाहिद सिद्दीक मुगल साहब को वो अपना सबसे बेहतरीन नाकिद। एलिमीन, हाँ नहीं, वो मेरे साथ जो गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने बाकायदा उनके अच्छा, उसी तारीफी में उन्होंने कलिमात की, कहे। जी जी, मैंने जी जी सुना, मैं जी। भूल रहा था कि सुना का है वो आपके हाँ, साथ। वो मेरे साथ वाले, हाँ बिल्कुल। जी जी। उनकी तनकीदात का डॉक्टर मुश्ताक साहब की तनकीद का नाम लिए बगैर वो जवाब देते हैं, जैसे मौलाना मौदूदी ने मौलाना वहीदुद्दीन खान की तनकीद का नाम लिए बगैर जवाब दिए। अमदी साहब भी जवाब देते हैं, लेकिन इस तनकीद के बाद में उनका कहना यह है कि अब मेरी चूंकि ईराना साली है, तो बहरहाल उनके तलामिजा को इस जानिब जरूर तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि सही। ये जो है ये इल्मी तनकीद है, और ये हमारी फिकी या शरी नुक्ते नज़र में नहीं है, बल्कि मगरिब में जो जुबान के तसव्वुरात राइज हैं उनकी रोशनी में, मार्टिन अच्छा। लूथर वगैरह की कतई दलाला का जो तस्वुर है उस तनाजुर में सही। ये तनकीद है। अच्छा। तो इसको देखना चाहिए और जवाब भी सही। इसका बहरहाल बाकी। तो अलबत्ता मुझे बिल्कुल। कोई ऐसा उनका रुजू नहीं मिला जो किसी इल्मी तनकीद की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमारी गलती बाजी हुई और हम अपनी राय से रुजू करते हैं। मेरे इल्म में ऐसा कोई नुक्ता नहीं है, वल्लाहु आलम। सही। नहीं, वो रुजू तो साबित है ना, जैसे वो मीजान के बारे में लतीफा है ना कि एक बंदा। लेकिन अच्छा, इसके बाद में एक दिलचस्प बात है, इस किताब में मीजान का मैंने तारुफ भी लिखा है मुख्तसर। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने एक सवाल उठाया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो जी। कहते हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब कि हमें गांधी साहब से ये शिकवा नहीं है कि वो अपनी आरा तब्दील करते रहते। ये तो हर आदमी का हक है कि वो मुसलसल अपनी
आरा पर और गौर व फिक्र करे, और कहीं वो पर अगर सोचने वो वाला कभी, बंदा ये करेगा बिल्कुल। अलबत्ता हम्म। वो कहते हैं कि तीन बातें हमारी परेशानी की है, डॉक्टर अच्छा। मुश्ताक साहब से। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं वो जी हवाला जी जी, निकालूं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद जी। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें गांधी साहब पर इतराज ये नहीं कि उनकी आरा में तब्दीलियां क्यों आई, बल्कि इतराज तीन पहलुओं से है। एक ये कि ये तब्दीलियां हमेशा या ज्यादातर उस सिमत में क्यों हुई जिस सिमत रियासत की पॉलिसी जा रही थी। अच्छा। दूसरा ये कि वो हमेशा अपनी राय को पूरी कतीयत के साथ दीन और शरीयत की वाहिद सही और हतमी मौकिफ के तौर पर क्यों पेश करते हैं। और तीसरा यह कि बसों औकात वो दावा ये करते हैं कि उनकी हमेशा से ये राय रही है, जबकि हकीकत में उनकी राय ने कई जौन तब्दील किए होते हैं। तो सही। इनमें से जो ये दो सवाल हैं, ये बहरहाल मेरे नजदीक काम है। एक तो ये कि रियासती पॉलिसियों की ही सिमत उनकी राय तब्दील होती जाती है, ये सियासी तस्वुरात में हम कुछ इसकी तफसील अर्ज कर देंगे। और दूसरा ये कि वो हतमियत और कतीयत का एक ज़ौक तो रखते हैं, लेकिन ये कि नहीं फिर तो सही, बहुत अच्छा। नहीं कि क्या ये दोनों एतराज हम अपने देवबंद मकतब पे नहीं कर सकते? जैसे जामियतुर रशीद खुले आम, एक दौर में वो जिहाद का सबसे बड़ा लंबरदार, और आज के दौर में वो बिल्कुल रियासत से भी 2 कदम आगे जाके रियासत के, तो उन पे भी ये तो, मतलब ये एक तासुर ही है ना। या जो भी पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है तो उस पर ये सवाल तो उठते हैं। हमारी ठीक है तरफ से ठीक, तो आप चले। जिस पे सवाल करना चाहें, कोई पाबंदी नहीं। हाँ नहीं, चले इस पे इंशाल्लाह मैं आमदी साहब से दरखास्त करूंगा, कभी बात हुई तो ये वाला सवाल ही मैं करूंगा, या हसन इलियास साहब से भी। ठीक, बहुत अच्छा। मैं कुछ आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ भाई, आप क्यों? आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपसे दरखास्त करके आपको नहीं, मदऊ किया हुआ है, मैं तो बहुत मुस्तफीद हो रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से, और बस, मेरे तो काफी अभी चीजें रहती है भाई, आप अभी जाने की बात ना करें। नहीं नहीं, मैं तो हाजिर। वरना हम आपको कोई गाना सुना के रोक लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं बाब सूम, जो कि बिल्कुल यानी जिस तरह इल्मी जी, तहकीकी और यूनिवर्सिटियों के मकालों की सूरत होती है, उसमें फिर बिल्कुल अपनी जी, मौजू का जो है ना वो समझ रहे कि उसकी इंतहा। तो इसके अंदर आपने पहली फसल गालिबन कुरानियात पे है, इसके अंदर जी, आपने 5 मसाइल का जिक्र किया है: अरबी मुअल्ला, जी, और जी, नज़्म कुरान, जम उल कुरान, इख्तिलाफ क़िरात, और पांचवा मसला जो आपने मिसाल के तौर पर एक मिसाल पेश की सूरह फील की तफसीर, जो जी, गामिदी जी, मकतब फ़िक्र मौलाना अमीन हसन इस्लाही अलैहि रहमा, फराही साहब, फिर खुद गामिदी साहब, उनको लेकर। तो इस पे मैं थोड़े से आपसे एक दो यानी हर एक मसले पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी मुख्तसर से गुफ्तगू की जाए कि अरबी मुअल्ला का जो तस्वुर है उनके यहाँ। तो अला कलाम अरब से इस्तिफादे का तरीक़ा कार, ठीक है, कदीम फिक्र क्या था, इस हवाले से अरबियत पर इसरार वो बहुत ज्यादा इनका मौजूद है। फिर सर सईद अलैहि रहमा का मकतब फिक्र, अल्लामा परवेज का मकतब फिक्र, ये क्या है। और थोड़ा सा ये बताया कि जब लुग़वी और शरई माने में इख्तलाफ हो तो तरजीह किसे दी जाएगी, ये भी हमारे यहाँ एक बहस है। तो इस हवाले से इस पहले मसले में इनका क्या मौक़िफ़ बनता है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आवाज आ रही है, जी आ रही है। जी 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 जी। वो कहा, अच्छा, अरबी मोहल्ला, ये इनके यहाँ मकतब फराही में जो तदब्बुर कुरान का सबसे पहला उसूल है वो अरबी मोहल्ला है। तो इसमें एक तो यह है कि कुरान फहमी में जो कवायद लुगत हैं या कलाम अरब से इस्तिफादा है, तो इसमें तो कुछ शक नहीं है कि कुरान करीम के फहम और इदराक में इसका बड़ा दखल है, और इससे मदद हासिल करना या मुआवनत शरअन दुरुस्त है। जी सहाबा इकराम के आसार भी हमें ऐसे मिल जाते हैं जिसमें उन्होंने अदब जाहिली से इस्तिफादे की तरगीब मिल जाती है। गामदी बिल्कुल। साहब ने एक इबारत नकल की है, अलबत्ता मैंने वो इमाम शातबी के हवाले से अपने मकाले में हजरत उमर का ये कौल नकल किया है, अय्युहन नास तमस्सकू बि दीवान शिअरिकुम फी जाहिलियतिकुम फइन्न हम्म। फीहि तफसीर किताबिकुम ना। हाँ बिल्कुल। वो अरब जो अदब जाहिली है, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत उमर के हमें मकूले मिलते हैं जिसमें वो लोगों को ये तरगीब देते हैं कि आप अपनी किताब की तफसीर, यानी किताबुल्लाह की तफसीर में अदब जाहिली से इस्तिफादा कर सकते हो। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ जो उलूम कुरान की मस्तरी नोयत की किताब है अल इत्कान अल बुरहान, तो उनमें जो तफसीर कुरान के माखज जिक्र किए हैं, तो उनमें से एक माखज जो है वो
لغت بھی ہے اور ادب جاہلی بھی ہے، تو اس ٹھیک کا ہے. تو ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ البتہ یہ کہ کلام عرب سے استفادے کے میں افراد کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہمیں جو ماضی میں ملتا ہے وہ معتزلہ کے ہاں ملتا ہے، کہ ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ تفسیر کے باب میں، بلکہ ان کی جو افکار و نظریات کی بنیاد ہے وہ بھی عربیت پر ہی ہے۔ اچھا. تو اس سلسلے میں جو زمخشری کی ہے کشاف، کشاف. ہوں. وہ مکتب فراہی میں بھی بڑی پسند کی جاتی ہے، بہت مولانا پسند فراہی، ہے. جی جی، مولانا اصلاحی نے بھی اور قامدی صاحب نے بھی تو تین بڑی تفسیروں کو لکھا ہے کہ یہ اس فن کی امہات الکتاب ہے، ان میں ایک تبری ہے اور ایک رازی کی تفسیر الکبیر ہے اور ایک اور زمخشری ایک کی کشاف ہے. کشاف ہے۔ معتزلہ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف تفسیر میں ہی نہیں بلکہ مجموعی دینی فکر کی بنیاد میں لفظ کی ترتیب و تشکیل اور اس کے ظاہری معنی اور عربیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے جو اصول خمسہ ہیں وہ بھی عربیت سے ہی مستفاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا. تو ہاں اس میں نصوص کی معصور تفسیر کے بجائے انہوں نے لغت، نحو، قواعد اور کلام عرب وغیرہ سے استنباط کیے، تو اس میں عرب دنیا میں بڑا کام ہوا ہے۔ یہاں پر میں نے کچھ اس کی طرف مراجعات کا مشورہ دیا ہے، چونکہ ہمارا تو وہاں پر مضمون نہیں ہے کہ اسے ذرا تفصیل سے بیان کیا جائے، تو جی. کچھ حوالہ کے بعد کچھ ایسے کام ہوئے ہیں عرب میں لغوی اور بیانی بنیادوں پر، مکتب اعتزال نے کیسے اپنی افکار کو کھڑا کیا ہے، تو اس پہ اچھا. بہت مل جاتا ہے۔ ہوں. البتہ جمہور کا رویہ اس باب میں یہ ہے کہ قرآن کریم، جمہور کا. جی ہاں، جمہور کا. جی 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 ٹھیک. ہاں، سوری وہ آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی. جی ہاں، علوم القرآن میں مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ماخذ ہوگا وہ قرآن کریم ہوگا، دوسرے نمبر پر احادیث ہیں، تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہیں، پھر تابعین کے اقوال ہیں، پھر لغت عرب ہے۔ اچھا. تو سب. استفادے کی یہ اچھا یہ ترتیب، جمہور کا ہے. یہ جی جمہور کا ہاں، نقطۂ نظر. ہاں، اچھا. یہ الاتقان وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور شاہ تو صاحب نے انہوں بھی نے بھی. الفاظ، اچھا جی جی انہوں نے بھی اسی طرح رکھا ہے کہ اس ٹھیک ہے، کو جی 5 6 چوتھے نمبر پہ لے جا کے. جی ہاں، جی جی، اچھا. ٹھیک یعنی ہوا. یہ تو بہت اہم بات ہے. محوری حیثیت ہمیں نہیں ملتی اس میں، اچھا. جبکہ مکتب فراہی میں تفسیر کے ماخذ میں سب سے جو محوری حیثیت ہے وہ کلام عرب کی ہے یا لغت کی ہے ہوں. یا ادب جاہلی کی ہے، جو بھی اس کو نام دیا جائے۔ مولانا ٹھیک. فراہی نے لکھا ہے کہ تفسیر کے جو دو طرح کے ماخذ ہیں، ایک اساسی ہیں اور ایک فری ہیں، تو جو اساسی ماخذ ہیں ان میں ادب جاہلی ہے، اچھا. جمہور سے ان کا یہ ہم سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ کہ بہت بڑا یہ ایک اختلاف ہے یعنی یا فہم مختلف، قرآن کے جی اصول میں. ٹھیک. جی جی۔ اچھا، بر صغیر میں تفسیر قرآن کے ضمن میں عربیت پر ہمیں جو اصرار کا رویہ ملتا ہے وہ سر سید احمد خان کے ہاں نظر آتا ہے۔ ان کے دوست ہیں نواب محسن الملک یا ملک، جو بھی پڑھے اس کو، تو ان کے نام جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں جو تحریر فی اصول تفسیر کے شروع میں انہوں نے شائع کی ہیں، ہوں. تو اس میں انہوں نے اپنی تفسیر کے لیے تین بنیادیں ذکر کی ہیں، تو ایک تو سیاق کلام جو غامدی صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، نظم. دوسرا الفاظ قرآن، اور تیسرا عرب جاہلیت کا محاورہ۔ دوسرا سوری کیا ہوتا ہے؟ خود قرآن. جی، سیاق کلام، خود قرآن اور ٹھیک. عرب جاہلیت کا عرب جاہل. محاورہ، ٹھیک. جی، صحیح. یہ دو جگہ پر ان کا ہے التحریر فی اصول تفسیر۔ ہوں. یہ پتہ نہیں آج کل شائع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن سافٹ میں یہ ریختہ پر موجود ہے۔ اچھا، پھر اس طرح ہمیں علامہ پرویز کے ہاں بھی، اگرچہ ان کا موقف بنیادی طور پر یہی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو ممکن نہیں سکتا. ممکن ہے، جی جی، نہیں بالکل. ممکن نہیں ہے، اپنی عربیت کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان کا تفسیری مند جو ہے وہ سر سید کے ہی اتباع میں آگے بڑھا ہے، اور بہت سے رجحانات انہی کے زیر اثر ان کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو علامہ پرویز کے ہاں بھی مرکبات کے بجائے مفردات اور ان کے لغوی معنی پر زیادہ ہمیں اصرار ایک نظر آتا ہے۔ لیکن ایک فرق جو مکتب فراہی میں اور علامہ پرویز کا ہے وہ یہ کہ فراہی علامہ کے ہاں لغوی معنی اور اس کا لفظ کا مادہ اور روٹ اور اس کا پھر جو لفظ اس طرح کی ہے، جبکہ غامدی صاحب کے ہاں جملہ، پھر اس کی تعلیف، سیاق، نظم، ہوں. ادب جاہلی، اشعار، یہ رویہ ملتے ہیں۔ صحیح. تو یہ دو بڑے مصدر اور ماخذ سمجھے جا سکتے ہیں، ایک تو مولانا، ایک جناب سر سید صاحب، اور دوسرا علامہ پرویز۔ ہوں. اس کے بعد ہیں پھر مکتب فراہی، تو
मकतब अच्छा, ये फराही। गामिदी साहब ने जो परवेज साहब पे तनकीदी गुफ्तगू की थी ना, उसको बाद में इन्होंने किताबचे की शक्ल में किसी ने इसको शाया किया, दारुत तस्कीर ने। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि परवेज साहिब के फिक्र का मामला ये नहीं है, यानी पीछे से बात का, बल्कि इसकी कजी उसूली है। इनके फिक्र को हम ना सिर्फ ये कि गलत समझते हैं, बल्कि उसे उम्मत के लिए जलालत समझते हैं। और हमारे नजदीक इस जमाने में उनको इस जलालत की पेशवाई का शरफ हासिल है। इस ठीक है। तो फिर आगे उन्होंने बहुत सा तनकीद की हुई गुफ्तगू, और उनका जरा लहजा इस तरह गांधी साहब का इसमें। और ये मेरे ख्याल से 90 की दिहाई की गुफ्तगू है, जब गांधी साहब का वो हाँ, था एक बहुत, हाँ जी, आतिश खैर। जवान था। हाँ जी, अभी भी अच्छा, फिर माशाल्लाह है। आपने, नहीं, आपने एक सवाल बहुत अहम उठाया है कि जब लफ्ज के लुग़वी और शरई हाँ माना में तारुज आ जाए, तो ये मैंने हाँ, यहाँ पर उस ये वक्त। लिखा है। इसमें दो हवाले मेरे पेश नजर हैं इस वक्त। एक तो इब्न तैमिया का है, मजमूल फतावा के हवाले से। जी इब्न तैमिया मजमूल फतावा में कहते हैं कि जब कुरान के किसी लफ्ज का हुजूर से माना मालूम हो जाए, तो फिर आले लुगत के अकवाल से इस्तिदलाल की हाजत नहीं है, ठीक। और जो माना नबी मुकर्रम ने मुकर्रर कर दिया है वही माना होगा। और यही अल्फाज इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखे हैं कि जब लुग़वी और शरई मानी के दरमियान घूम रहे हों, तो उनको शरई हकीकत पर महमूल किया जाएगा। सही। और अगर शरई दलील न मिले तो फिर उसको लुग़वी माने में महमूल किया जाएगा। तो ठीक। लुगत और नस में तारुज की सूरत में जमहूर का रवैया यह है कि वो मनसूस या शरई माने को तरजीह देते हैं, जबकि मकतब फराही में अदब जाहिली जिस माने को मुतय्यन कर रहा है उसको तरजीह दी जाती है। ठीक। मौलाना फराही की एक तफसीर निज़ामुल कुरान में है, फातिहा तो निज़ामुल कुरान। उसमें मौलाना फराही लिखते हैं कि दो तरह के उसूल हैं तफसीर के, एक असासी हैं और एक ज़न्नी है। जो कतई है वो कुरान करीम ही है, और हदीस, कौमों के साबित शुदा अहवाल और साबका अंबिया की कुतुब व सहाइफ, ये ज़न्नी और ज़ैली माखिज तफसीर है। सही। तो ये जमहूर और मकतब फराही के दरमियान माबहिल इम्तियाज या समर इख्तिलाफ जो है वो यहाँ आकर जाहिर यहाँ होता है पर है बहुत कि अहम। अरबियत से इस्तिफादा दुरुस्त है, लेकिन इसकी हैसियत झैली है, जबकि इनके यहाँ इसकी हैसियत उसूली है। तो हमारे जो कदीम मकातिब हैं, मुअतजिला, इमामिया और खवारिज और अहले सुन्नत के मकातिब मुख्तलिफ, तो उधर भी कहीं कोई ये इसके जरासीम पाए जाते हैं। आप मुअतजिला का आपने बताया, उनके यहाँ भी यही है क्या? जी हाँ, मुतजिला के यहाँ इस पे एक इसरार मिलता है, नाहव पे बिलखुसूस। हाँ, तो उसमें क्या वही कहते हैं कि लुग़वी और शरई माने में अगर वो हो तो फिर लुग़वी को तरजीह दी जाएगी? ये मुअतजिला का है नहीं, उसूल। नहीं, उसूल नहीं है, अलबत्ता जो उनके उसूल खमसा है वो इस चीज पे हाँ खड़े हैं, जो ज्यादातर ठीक। नुसूस या मासूर के बजाय जो है ना, नाहक, लुगत और कलाम अरब वगैरह से ठीक मुस्तफा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जो दूसरा मसला आपने पेश फरमाया वो नज्म कुरान, और ये बहुत ही अहम है। तो जी जी। इसमें मैं तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें इसका वो बताएं कि नज्म कुरान की जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस तरह, तो उसका कोई क्या मुतय्यन मफहूम मौजूद है? और दूसरा, क्या हम जब से कुरान मजीद की तफसीर की रिवायत हमारे पास मौजूद है, हम चले अहद सहाबा से नहीं लेते, बाद में जब तफसीरें बाकायदा लिखी गई इमाम तिबरी अलैहि रहमा से लेकर अभी तक, गामिदी साहब तक, तो उसमें क्या कोई कहीं पर इस ये तस्वुर पाया जाता है कि नज्म है या नहीं है, या बेरब्त है किताब इस तरह का? और फिर मकतब फराही का तस्वुर नज़म, इसको जरा, और के इस जमहूर, मकतब फराही और इसके बीच में क्या कुछ और ऐसे लोग भी हैं जो नज़म वगैरह के कायल हो, या इस पे कोई गुफ्तगू हुई हो? तो ये तीन चीजें मैंने की। मेरे ख्याल सवाल में थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप अगर कोई नुक्ता रह जाए तो मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक। इसमें एक तो यह कि नज्म की तारीफ, सबसे पहला सवाल ये सामने आना चाहिए और जी आता भी है। जी। मजे की बात यह है कि नज्म की कोई जामे माने तारीफ जो उलूमुल कुरान की कुतुब हैं उनमें मौजूद नहीं है। अच्छा। अच्छा। अगर आप अल बुरहान और अल इत्कान दोनों को देखें तो उसमें नज्म की तारीफ हमें नहीं मिलती है। और बहस है नज्म पर, वहां पर यहाँ बहस है? बहस है लेकिन तारीफ नहीं। अच्छा। अच्छा। जी जी। और इसी ठीक। तरह, इसी तरह
जिन बुजुर्गों के यहाँ तदब्बुर कुरान की शाकुलीत जो है वो नज्म है, उनके यहाँ भी नज्म की कोई जामे माने तारीफ नहीं मिलती, इत्तिफाकी तारीफ नहीं मिलती है हमें। तो ये अच्छा, बहरहाल एक, हाँ, इल्मी ना सुकम करे है। यार मशहदी साहब, ऐसा ना करे यार। कि हैं? मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, अगर मेरे इल्म हाँ ना भाई, इजाफा। भाई जिन, अगर उनकी पूरी इमारत ही इसको कुरान के समझने पे वो कहते हैं भाई ये तो शाय कलीद है, तो कोई तारीफ तो की होगी नहीं, या उनके यहाँ ये होगा ये बदीहियात में से है नज्म के हाँ, तारीफ। ये मुमकिन है, मुमकिन है, लेकिन जिस हाँ तरह हर ठीक। फन की तारीफ है, किसकी तो इस तारीफ है? तरह हर फन की तारीफ की गई है ना। हाँ ठीक ठीक। उलूमुल कुरान ठीक, में से हर इल्म की तारीफ है, तारीफ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ठीक। किसकी नहीं है। और अच्छा। इसके तो खैर नाम भी मुख्तलिफ हमारी तारीफ उसमें इस्तेमाल होते रहे। कुछ तौजीहात वगैरह हैं अच्छा। जिनको अगर तारीफ कह दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन वो तोजी ज्यादा है और तारीफ कम है, जो ठीक। बुखारी वगैरह ने भी नकल की है और इत्कान में भी है। ठीक, तो अच्छा, आप ये दूसरा, फरमा रहे हैं कि इसकी कोई मुतय्यन तारीफ नहीं है। हाँ, ये तो हो मेरे गया इल्म में पहला नहीं। पॉइंट। ठीक जी जी, ठीक। यानी अदम इत्मीनान की सी कैफियत होती है। ठीक। कोई ऐसी ठीक। तारीफ नहीं है कि जो तालिब इल्म को मुतमईन कर सके। दूसरा ठीक। सवाल, आपके सवाल का एक हिस्सा ये था कि इसमें जो हमारी कदीम तुरास है उसमें इस मुतल्लिक़ क्या अफकार पाए जाते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर दो रुझानात हैं। एक रुझान तो ये है कि भाई कुरान करीम में नज्म नहीं है, और इसकी मिसाल जो है वो शाही खतूत की सी है जो मुख्तलिफ औकात में लिखे जाते हैं। तो मुख्तलिफ औकात में बादशाह जो हिदायत और अहकामात जारी करते हैं उनमें रब्त तलाश करना ये एक फजूल और आबस सी काविश है। ये मिसाल दी है शाह वलीउल्लाह ने रहमतुल्लाहि अलैह। हाँ, वो नज्म के कायल नहीं है। इसी हाँ। तरह, जी हाँ, इमाम शौकानी है, इब्ने तैमिया है, इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम वगैरह, ये जो हैं ये नज्म के कायल नहीं है। नहीं है। ठीक। लेकिन जमहूर जो हैं वो नज्म के कायल हैं। उनके यहाँ उसका नाम मुख्तलिफ है। हम चूंकि मदारिस में उसे रब्त पढ़ते रहे हैं, अगर आपको याद हो। हाँ हाँ हाँ, इस बिल्कुल रब्त यार। हाँ, इस सूरत का माकबुल के साथ क्या रब्त है ना। तो हम रब्त पढ़ते हैं। इसी तरह तुरास में इसे इल्मुल मुनासबा का उन्वान भी दिया गया है। तो नस्ख, नज्म, रब्त, ये वगैरह मुतरादिफ अल्फाज है। तो इसमें हमें तुरास में ये मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर इमाम राजी की तफसीर कबीर को देखा जाए तो वो नज्म की रोशनी में ही लिखी गई है। और इमाम राजी ये गालिबन पहली तफसीर है जो मुकम्मल नज्म के उसूल पर लिखी गई है, और हर सूरत का माकबल के साथ मुख्तलिफ जिहाद से नज्म वाजी किया गया। वैसे इसका जो बानी कहा जाता है, इस फन को जिस शख्सियत ने शाहकार की हैसियत बख्शी है, वो इमाम बुरहानुद्दीन बिन उमर अल बकाई रहमतुल्लाहि अलैह हैं। ये तफसीर का और नाम क्या था? इनकी नज्म है नस्ब दुरर फी तनासुबिल आय व सुवर। आया था, देखो ना, तफसीर का नाम ही उन्होंने ये रखा है। अच्छा, जी वैसे मैं जिमनी कह रहा हूँ कि हम जब इमाम तिबरी को भी पढ़ते हैं ना, तो वो भी कई जगहों पर रब्त तो बताते हैं, जी हाँ, है ना? यानी शुरू से ही, लेकिन मैंने कहा कि जो जिस शख्सियत ने से एक शाहकारी हैसियत दी, अच्छा, सही, और और तफसीर का नाम ही ये इसने, रखा है। हम्म। जी हाँ। और मौलाना इस्लाही ने एक जगह लिखा है कि अल्लामा फराई दावाए नज्म में मुनफरिद नहीं, बल्कि उलमाए सलफ की एक जमात का पहले से ये मसलक है, और उन्होंने इस पर किताबें भी लिखी हुई हैं। सही। तो बड़े सगीर की तफसीरी रिवायत में मैंने वो शाह साहब का अर्ज की कि वो इसके कायल नहीं है, लेकिन शाह साहब के ही मकतब के जेल में आते हैं मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाहि अलवान, अलैह। ये, सही। ये वाह बिछर वहाँ बिछरा एक जगह है, ये मियाँ वाली के करीब, ठीक है। तो ये बहुत, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोई के बराह रास्त शागिर्द थे, और इनका एक अपना नज्म का तसव्वुर है और बड़ा वो बलीग है। उनकी किताब है बुलगतुल हैरान फी रब्त आयातिल फुरकान के नाम से। सही। फिर इनके शागिर्दों में दो नाम बड़े हैं, एक तो मौलाना गुलामुल्लाह खान के हैं, ये दारुल तालीमुल कुरान राजा, रावलपिंडी वाले। उनकी तफसीर जवाहिरुल कुरान है, और एक मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब पंजपीर वाले, पंजपीर वाले हैं। हाँ, उनकी किताब का बड़ा दिलचस्प नाम है कि समतु दुरर फी रब्तिल आयाति व सुवर व खुलासतुहा अल मुख्तसर लिमन वाह। शाह लिमन अराद अन यतज़क्कर औ यतदब्बर। अच्छा, मौलाना अब्दुल सलाम रुस्तमी भी तो इसी लाइन के हैं ना? जी हाँ, वो भी इसी मकतब से ताल्लुक रखते हैं, अगरचे वो ठीक। बाद में अहले हदीस मकतब से जुड़ गए थे, लेकिन तफसीरी मकतब फिक्र उनका यही है। उनका यही है, ठीक। जी जी हाँ, मौलाना अनवर शाह साहब ने मुश्किलातुल कुरान में
नज्म का बयान किया है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इसके कायल है, हालांकि वो सिंधी शाह साहब। साहब के उलूम के शारे हैं, लेकिन वो हम्म, शाह साहब की तरह नज्म का इनकार नहीं करते, बल्कि वो नज्म के कायल है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अरब तो मुनासबात पर किताब लिखी है। मौलाना मौदूदी का अपना एक तसव्वुर नज्म है, और वैसे मैंने तजावीज़ और सिफारशात में ये एक सिफारिश दी है कि मौलाना मौदूदी और मकतब फराही के तसव्वुर नज्म का तकाबली जायजा, ये एक हम्म। तहकीकी उन्वान है। मुफ्ती इसे शफी देखना उस्मानी साहब की तफसीर में भी रब्त का वो देता है ना। जी हाँ, इल्तिजाम है। मारिफ और मौलाना मारिफुल कुरान में। जी हाँ, इसी जी। उन्वान से दूसरी तफसीर है मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की, वो भी उनकी भी है, मारिफुल अच्छा कुरान के नाम से, उसमें भी इसका जी। इल्तिजाम है। अच्छा है। तो आपके सवाल के इस हिस्से का खुलासा यह है कि नज्म की जमहूर कायल हैं, और उनकी इस पर काविशें भी हैं और किताबें भी हैं। ठीक। और ठीक। अब सिर्फ जो यानी सवाल उठता है वो इनका ये है फर्क कि क्या है, हाँ, फर्क। जमहूर का और इनमें फर्क। अच्छा, मैं एक वैसे जिमनी, सॉरी, मैंने चूंकि पढ़ा हुआ भी तो मैं बता रहा हूँ। अल्लामा परवेज साहब भी नज्म के इंतहाई शिद्दत से कायल हैं। अच्छा, अल्लामा बहुत परवेज ही मुफ्ती। शिद्दत से, हाँ, बहुत ज्यादा शिद्दत से। खैर चल। मुझे वैसे परवेज साहब से सिर्फ गांधी साहब के मसादिर की हद तक दिलचस्पी रही है, या वो शाहकार रिसालत की हद तक, कुछ ज्यादा उनसे वो। अच्छा। अच्छा, हाँ, नहीं, वो जो मफहूमुल कुरान है वो आप पढ़े तो बिल्कुल ऐसे रफ्त निकालते कि इंसान हैराने रहते भाई, एक ही थोन ले भैया। अच्छा, अगर ठीक। इम्तियाजात पर बात की जाए तो मुझे लगता यह है कि मकतब फराही में नज्म को एक लाजमी जुज़ की हैसियत हासिल है। ठीक। यानी वो कहते हैं कि नज्म लाजिमन है, जबकि जमहूर के यहाँ ये एक इल्मी लतीफ़ा है, या ताद्दुद अक़वाल में से किसी एक कौल को तरजीह देने के लिए एक मुरज्जे की हैसियत से तो रात को तलाश किया जाता है, लेकिन उसको लाजमी और महवरी हैसियत देना, ये मेरे इल्म में सही नहीं है। ठीक है। ठीक। ठीक। दूसरा, मकतब फराही में ये कुल की हैसियत से सामने आ जाता है ना, पूरा कुरान, फिर सूरतें, फिर ग्रुप्स, और वो तकसीम जो है मारूफ है इनकी। मौलाना फराही ने 9 ग्रुप्स किए हैं, और मौलाना इस्लाही ने 7, और उसके लिए कुरानी इस्तिदलाल की है वो सब मसानी। तो ये चीजें बहरहाल हम्म। हमें सही। जमहूर के यहाँ नहीं मिलती ठीक। कि उसको पुरानी इस्तिदलाल दिया जाए और एक कुल की हैसियत से। वो ज्यादा से ज्यादा 2 सूरतों का आपस में रब तलाश कर लेते हैं। ठीक। सही। अच्छा, इससे मैं एक जिमनी सवाल, आपसे बात पूरी हो गई यहाँ पर, मैं फिर आपको अगले सवाल कर लूँ। मैं कह रहा था इसके अंदर, जैसे अगर हम देखें, मौलाना फराही साहब भी नज़म के कायल हैं, इस्लाही साहब भी शिद्दत से, जाहिर और गामिदी साहब इन दोनों से ज्यादा शिद्दत से, और इस्लाही साहब और गामिदी साहब ने तो पूरे कुरान पाक की तफसीर लिखी, और जी। इस फराही साहब को ये मौका नहीं मिला। तो जब एक ही मकतब है और तीनों का नज़म के ऊपर इसरार है, तो जब ये तीनों जब कुरान पाक में तफसीर करते हुए नज़म दरियाफ्त करते हैं, तो क्या ये बिल्कुल हूबहू एक जैसा इनका इनके दरियाफ्त से नज़म, या इन तीनों में भी नज़म का इख्तलाफ है? यानी जैसे एक आयत ये भी मैंने मिसाल कुरान। हाँ जी। जी एक तजवीज दी है मैंने, वो जो मकाले के आखिर में सिफारशात लिखी जाती हैं, उनमें इस जानिब मुहक्किकीन की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है कि नज्म को महवरी हैसियत इसलिए दी गई थी कि कुरान करीम अकवाल का बाजीचा न बने, हम्म, और ताद्दुद अकवाल से जान छुड़ाने के लिए नज्म की दरियाफ्त बल्कि बाजियाफ्त की गई थी। उसके बावजूद हम देखते हैं कि इन्हीं बुजुर्गों के यहाँ तफसीरी अकवाल में ताद्दुद और इख्तिलाफ मिल जाता है। तो ये एक मकाला ना सही, लेकिन एक रिसर्च आर्टिकल इस पे हाँ, लिखा नहीं जा वो सकता है, और होना नहीं, भी वो चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं लोग, फिरका फिरका खत्म करने के लिए कोई बंदा उठता है तो फिर एक नया फिरका वजूद में आता है। आइए, सवाल बहरहाल अपनी जगह पर। हाँ, नहीं तो आप नहीं, मैंने चूंकि थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, या मतलब क्या पढ़ा हुआ दावा क्या है, लेकिन कोशिश की है पढ़ने की, तो इस्लाही साहब की तफसीर भी पेश नजर रहती है, गामिदी जी साहब जी। की भी, और हमारे जो भी अब वो इस सूरह मसले पे नूर हैं। की कुछ आयात हैं, और सूरह अहजाब की, और इनमें हाँ, बड़ा फर्क सब है। सही जी। सही। अच्छा, मैं नज्म पर अगला सवाल मेरा है, उसको करने पर मुझे आपसे 30 सेकंड की इजाजत लूंगा, एक किताब उठा के लाना है। ठीक है, ठीक है। मशीदी जी साहब, जी। वो एक खुश किताब आमदेद। उठाने गया था तो मैं दो उठा के ले आया, मैंने कहा चले। अच्छा, ये आपको बड़ा मुनाजराना आ, माहौल बना दिए। हाँ भाई, अब जो है ना, मैं मुलाजिर प्यार हूँ कि भाई ये हवाला है। बस चले, टोका आपके पास नहीं है, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
अब मेरा तो कोई इस तरह का वो रहा नहीं कि मैं उस की तरफदारी से वो करूं, लेकिन ये कि समझने के लिए मैं मुखालिफ नुक्ता नजर है जिसको मैं जी बिल्कुल जी नहीं भी मानता हूँ ना, मैं उसका भी नुमाइंदा बन जाता हूँ कि जी जी बात समझना चाहूँ। तो यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। हाँ। अच्छा, एक सवाल इसी हवाले से मैं करूंगा कि हमारे यहाँ जैसे मकतब फराही या गामिदी साहब वगैरह बहुत ज्यादा इस पे, अल्लामा परवेज ने बहुत जोर दिया इन सब ने, तो ये नज्म जो है वो क्या अभी तक मख्फी क्यों रहा, अगर इतना अहम है तो ये। इसकी दो वजूहत लिखी है मौलाना फराही साहब का। एक नायाब मजमून है जो मकालात कुरानी के नाम से उन्हें यकजा किए। कुछ मजामीन को प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जिल्ली साहब ने, ये मेरे ख्याल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होते हैं, अच्छा। इन्होंने मकालात कुरानी के नाम से। अच्छा, मैं हैरान ये हूँ कि आप सारे सवाल आज ही पूछ रहे हैं। हाँ भाई, ये तो बीच वैसे में मुझे, वो है। हमारे उस्ताद हैं मौलाना मार खान साहब, और उन समेत कई बुजुर्गों ने मुझे पाबंद किया है कि आपने अपने मकाले पर प्रेजेंटेशन देनी है। तो सारा सबक मैंने आज सुना दिया, तो वहां क्या सुनाऊंगा, मुझे ये नहीं नहीं, परेशानी भी हो उधर रही। उधर इंशाल्लाह नए पॉइंट्स इल्हाम होंगे, आप पे ऐसे फिक्र ना करें। तो मौलाना फराई ने उसकी दो वजूहत लिखी हैं नज्म के इख्फा की। एक तो ये कि अच्छा। हमारे यहाँ कुरान करीम को बिलखुसूस बिलुमूम एक कानूनी अ, दस्तावेज के तौर पर देखा गया है, और सही। कानून में जी। बिलुमूम जो है हर हर लफ्ज से इस्तिंबात और इज्तिहाद का एक जज्बा और ज़ौक होता है। तो इसलिए नज्म के बजाय लफ्ज लफ्ज से इस्तिंबात और इज्तिहाद की जो ज़ौक था, उसकी वजह से नज्म सही। पोशीदा रहा। अच्छा। और उसकी एक मिसाल उन्होंने दी है बुखारी में, जो इमाम बुखारी मुख्तलिफ रिवायात लाए हैं। एक रिवायत मुतअद्दिद दफा भी जिक्र की है, तो वो मुख्तलिफ वजूह से जिक्र की है। जी तो बिल्कुल, हमारे हर यहाँ, जगह नया मसला अखज़ हाँ, किया उन्होंने। हाँ, कुरान करीम के साथ भी यही रवैया रखा गया, और फुकाहा ने इस्तिंबात और इज्तिहाद के लिए और अख्ज़ व इस्तिंबात के लिए, तो इसी गर्ज से जो नज्म था वो मखफी रहा है। एक वजह तो उन्होंने ये जी। जिक्र की है, और दूसरी वजह, एक तो ये जिक्र की बुखारी वाली मिसाल देकर, और दूसरी उन्होंने कहा कि इसे कानूनी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजी सूरत में देखा गया है। और कभी भी इसे कुल किताब की हैसियत से अगर देखा जाता, तो नज्म वाजे था, बिल्कुल अच्छा। वाजे था, और लोगों पर भी आशकारा हो जाता। ये प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जिल्ली साहब ने जो मकालात कुरानी, ये भी दारुत तस्कीर लाहौर से शाये हुई है। तो उसमें मौलाना फराई का जो नायाब मजमून शाये है, उसमें उन्होंने ये मिसाल, ये दो उसकी वजूहत सही। जिक्र की ठीक है। इख्फा ठीक, बहुत सही। सही। अच्छा, ये मैं जैसे ना, ये डॉक्टर उबैदुल्ला फात फलाही साहब की एक किताब है, नज्म कुरान के बाज मुफस्सिरीन। जी जी और ये, हाँ, इसकी ये किताब भी काफी वो है, मतलब 255 सफ़े पर। तो इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाई ये कौन कौन से मुफस्सिरीन है, अगर किसी को दिलचस्पी है तो ये अक्स से छपी हुई है। अच्छा, हम जब जी अहले तशय्युक की दुनिया में जाते हैं तो वहां जैसे नज्म पे कोई खास रुझान नहीं पाया जाता, और उसकी अपनी कुछ वजूहात हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे अब मैं बड़ा तलाश में था भाई, मैंने कहा इधर, तो अब फिर मुझे काफी अर्से पहले किताब मिली, मुनासिबात कुरान हुज्जतुल इस्लाम, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अयाजी साहब। तो ये मकतबा जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान से, तो इस पे इन्होंने नज्म, इल्म मुनासिबात की तारीफ फलाना और ये सब, फिर इस हवाले से उन्होंने शिकवा भी किया है कई जगहों पर कि भाई हमारे यहाँ उनकी यानी शेख के यहाँ के इस पे इतना लोग वो नहीं किया। तो आपने जो कुछ बताया ये अभी सब पहले सुन्नत के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उसमें से जो लोग मुनहरिफ हुए या जिनको मुनहरिफ कहा गया, उनके या ऊपर जो हमने मुख्तलिफ, हैं ये मुख्तलिफ हुए जो। मुख्तलिफ हुए। चले, अच्छी जमुल कुरान, चले इस पे इतने तफसील से हम बात नहीं करते। जमुल कुरान का जो मसला रहा है हमेशा हमारे यहाँ इस पे, कि एक जमहूर का मौकफ है, और फिर मुतकद्दिमीन में से किसी और का कोई और मौकफ है या नहीं पता, लेकिन फिर हमारे बरसगीर के बहुत से लिखने वालों में से कई लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा भाई ये जमुल कुरान का जो आम तस्वर हमें बताया जाता है कि हुजूर की वफात के बाद या उनकी विसाल के बाद हुआ, फिर हजरत उस्मान के दौर में जाके दोबारा उनको जामिउल कुरान का टाइटल वगैरह, तो वो कहते नहीं भाई, कुरान पूरा हुजूर ने अपनी जिंदगी में मुरतब करके मुनज़्ज़म करके बाकायदा दफतैन की शक्ल में उम्मत को दिया। तो इस हवाले से गामिदी साहब का क्या मौकफ है, जो आपने अपने मकाले में तीसरे मसले के तौर पर इसको लिया है। गांधी साहब
عہد ابی بکر اور عہد عثمان میں جو تدوینیں ہوئی ہیں ان کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس حیثیت میں نہیں مانتے کہ جس حیثیت میں جمہور مانتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک حضرت عثمان نے جو جمع کیا ہے، یا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی رائے کی روشنی میں جو جمع کیا ہے، تو اس کی جو تفصیلی ہمیں روداد ہے وہ بخاری شریف کی دو روایات میں ملتی ہے۔ باب و فضائل القرآن ہے، اور اس میں کتاب فضائل القرآن ہے، اور باب و جمع القرآن ہے، اس میں دو روایتیں۔ ایک روایت ہمیں بتاتی ہے جنگ یمامہ کے پس منظر میں جب حفاظ کی ایک اچھی شہداء خاصی شہید طرح ہوئے تھے۔ شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے توجہ مبذول کرائی۔ اور دوسری روایت اسی سے متصل اگلی روایت ہے، جس میں حضرت حذیفہ بن یمان ارمینیا اور آذربائیجان کی علاقے میں جب وہ مارکا آ رہا تھے تو یہاں سے واپس گئے اور حضرت عثمان سے قرات کے اختلاف کو ذکر کیا۔ صحیح۔ تو ان دو روایات کے بارے میں غامدی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے، دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد کے بارے میں بالعموم راوی کے اپنے تصرف کے دخل کا احتمال ہوتا ہے، اچھا یہ غامدی ٹھیک۔ صاحب کا کہنا یہ ہے۔ اگرچہ یہ روایت بخاری میں، اور بخاری کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، نہیں، اور اس کے اس میں راویوں میں ابن شہاب زہری صاحب کا نام تو نہیں آتا کہیں؟ وہ بھی ہیں۔ خیر چلیے، میں نے ویسے کسی طرف اشارہ کیا تھا، اشارہ ہاں جی، بعید ہے یہ۔ یہ ہے جو بخاری جی کی سند ہے، اس میں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل عن ابراہیم ابن سعد حدثنا ابن شہاب بس ٹھیک ہے، عن عبید ابن سباق، تو اس میں ابن ٹھیک ہے۔ شہاب آتے ہیں۔ جیسے غامدی صاحب نے غالباً، یا عمار صاحب نے، غامدی صاحب نے، ان دو بزرگوں میں سے کسی نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ اتنے مسئلے پہ ابن شہاب پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر ہمارے ہاں تو وہ معتبر ہے۔ علامہ غامدی تمنا صاحب، نامادی کی کتاب بھی ہے، تصویر کا دوسرا رخ، ابن شہاب ہاں زہری یہ، اور تبری۔ جی ہاں، یہ اصل میں انہوں نے ہوں، بھی جمع القرآن کی اس حیثیت کا انکار کیا۔ ہوں، تو ٹھیک ہے اگر اس خیر۔ کا تفصیلی پس منظر دیکھا جائے تو وہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کا نزول تو خیر نجمن نجمن ہوا ہے، یک بارگی نہیں ہوا۔ تو جیسے نازل ہوتا رہا تو رسول کریم اس کی کتابت کرواتے رہے ہیں، وہ لکھا جاتا رہا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں بخاری میں ہیں، کھجور کی چھال پر، کبھی سل نما کشادہ پتھر پر، اور کبھی رق فی رق منشور نا رق پر، اس طرح قرآن وہ پاک لکھا میں جاتا بھی والطور و کتاب مستور فی رق المنشور ہے۔ والبیت۔ جی جی، تو حضور کے ہوں، زمانے میں حضور کی نگرانی میں اسی نوعیت کی کتابت ہوئی ہے، صحیح، اور ٹھیک۔ کتابت وحی کا فریضہ انجام دینے والے صحابہ کے نام بھی حدیث کی ہاں، کتابوں میں بالعموم 40-45 صحابہ کے نام ہے اس میں۔ جی جی۔ تو جمہور کے ہاں یہ تدوین کا پہلا مرحلہ اسی شکل میں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اسی ٹھیک ہے، دوران کسی نے زیادہ تر جو مدار تھا حفاظت کا وہ فی صدور تھا، ٹھیک، سطور سطور نہیں صدور، ٹھیک ہے، صدور اور ٹھیک ہے، بالکل سطور کا حفظ کے رجحان ذریعے۔ جی جی۔ تو جب دوسری تدوین کی ضرورت یمامہ کے مرحلے پر پیش آئی، اور اس کی محرک حضرت فاروق اعظم کی رائے بنی ہے، اور حضرت ابو بکر نے کچھ تعامل کے بعد اس رائے کو قبول کیا ہے، اور پھر حضرت زید بن ثابت انصاری جو قاری قرآن ہے، وہ کاتب وحی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ان کو تفویض کی گئی کہ وہ مختلف صحابہ اکرام سے متفرق اجزاء اور جو منتشر اجزاء ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کو یکجا کریں اور لکھیں۔ اس کی غامدی صاحب یہ تعویل کرتے ہیں کہ کتابت کی صورت میں موجود تھا، یہ جو تدوین ہے یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہوئی ہے، اور ایک اچھا، اضافی اقدام کے طور پر ہوئی ہے، نہ کہ یہ کوئی ابتدائی اقدام کے طور پر ہوئی ہے، یہ اضافی قدم ہے اور حفظ ما تقدم ہے، اور ممکنہ خدشات کے ازالے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ صحیح، انہوں نے صحیح۔ ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور کا نقطہ نظر میں نے عرض کر دیا، اور غامدی صاحب کا اس میں ایک منفرد رائے ہمیں مستشرقین کی ملتی ہے۔ ہاں وہ بتائیں۔ جی جی، ہوں، مستشرقین کے جو اعتراض ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ بہرحال یہی روایات بنتی ہیں، جو جمع القرآن کی روایات بخاری وغیرہ میں ہیں، اور دیگر کتب کی روایات بھی ملائی جائیں تو یہ کوئی 20 22 25 کے قریب روایتیں ہیں جو باہم
جزوی طور پر معارض ہے. تو انہی معارض روایات کی وجہ سے مستشرقین، جیسا کہ ان کا علمی منہج یہی ہے کہ وہ کمزور چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، تو انہوں نے اس نہج تحقیق کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمع و تدوین پر اعتراضات کیے ہیں. اور اس کا صحیح. حاصل یہی بنتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اپنی وحی کی تدوین تھی ہی نہیں، ہاں. اور اتنی اچھا. اہم تھی وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے. اگر وہ اس کو اہم چیز سمجھتے تو وہ اپنی نگرانی میں اس کی کتابت کرواتے. تو جب آپ صحیح. نے اپنی نگرانی میں اس کی کتابت نہیں کروائی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو صحیح. پروفیسر مارگولی تھوڑی سی طرح اور بھی کئی مستشرقین ہیں جنہوں نے یہ اعتراض وغیرہ کیے ہیں. جان برٹن نے جو عہد صدیقی میں قرآن کریم کی تدوین ہے، قرآن، اس میں آپ نہیں، نظم قرآن نہیں، سوری، جم یہ اپنا القرآن جم جم القرآن پہ مستشرقین کے اس پہ آپ بات کر رہے تھے. وہ مستشرقین نے جمہور کے مستدلات کے تعارض کو بنیاد بنا کر جمع و تدوین پر اعتراض کیا ہے. تو پھر ہمارے ہاں مستشرقین کے جو تردید کا منہج رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو اپنی روایت ہے اس کی بہرحال وہ نفی کر دیتے ہیں. مثال کے طور صحیح. پر سر سید صاحب نے مختصراً اس پر اپنے جو ہے نا، جب اعتراض ہوا، کیا نام تھا ان کا جی، سر ولیم میورک. سر لائف آف محمد والا. جی جی، انہوں نے اپنی اسی کتاب میں، ایک تو دی لائف آف محمد میں اور ایک اور کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے قرآن کریم کی تاریخ و ترتیب پر اعتراض کیا. تو سر سید نے غیر روایتی انداز میں اس کا جواب دیا ہے. اور اگرچہ وہ بات کی تدبینات کے انکار پر وہ مشتمل نہیں ہے، لیکن اچھا. اس میں انہوں نے ان تدوینات پر ایک اضطراب کی کیفیت بہرحال ان کے ہاں پائی جاتی ہے. صحیح. اور سر سعید کا تہذیب جو الاخلاق، جواب ہے، وہ جو تہذیب جواب الاخلاق میں. نہیں، وہ جو خطبات احمدیہ ہے نا، وہ اس پورا کتاب جو ہے وہ وہی ہے غالباً مستشرق کے جواب میں. جی ہاں، وہ خطبات احمدیہ، لیکن یہاں پر حوالہ تہذیب الاخلاق کی ٹھیک. جلد ہاں. 64 پر ٹھیک، دیا یہ بات پہ ہے. شاید کتابی شکل میں انہوں نے کیا، اس جی وقت جی شاید قسطوں میں شائع کیا ہوگا. ٹھیک. جی. ٹھیک. البتہ اچھا. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی مدون کاوش ہے وہ سر سید کی تربیت یافتہ ایک نوجوان ہے، شیخ عطا اللہ. پورا نام یہی ہے، شیخ عطا اللہ؟ جی جی، ان کی تصنیف ہے شہادت الفرقان علی جمع ہاں. القرآن. جمع، مختصر سا ہے. یہ تو سافٹ میں ہوں. میں نے دیکھا ہے، پتہ نہیں اب ہارڈ میں ملتے ہیں یا نہیں. ہاں، میری لائبریری میں ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو بات کی تدوین ہے اس کا انکار نہیں کیا. پھر بھی تعویل کی ہے، انکار نہیں کیا. اچھا. اور جی جی، اور شیخ عطا اللہ کی یہ کتاب ادارہ طلوع اسلام والوں نے بھی شائع کی تھی. وہ یہ تو ظاہر سی بات ہے. علامہ جی جی پرویز صاحب بھی اس کے قائل ہے کہ قرآن حضور نے ہی جمع کر کے امت کو دیا تھا دفتین میں. ہاں، وہ اسی لیے انہوں نے شائع کی ہے کہ یہ ان کے جی جی موقف کی جی، بارہ بالکل ترجمانی بالکل، وہ کرتے تو ہیں. اس کو عجمی سازش اور کہتے اس ہیں کہ میں جی ہاں سر سید مرحوم کی اس مبہم سی فکر پر جو اضافہ ہوا ہے، وہ سب سے پہلے جو نمائندہ کاوش سامنے آئی ہے وہ مولانا عبداللطیف رحمانی کی کتاب ہے تاریخ القرآن. اچھا. یہ بھی ہوں. کتابچہ نما ہے. اور اس میں جو بعد کی دو تدوینیں ہیں، تدوین بعہد صدیقی اور بعہد عثمانی، اس پر کچھ سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور اسی ضمن میں صحیحین کی روایت پر بھی جرح کی گئی ہے. ٹھیک. اور یہ ٹھیک. 1925 میں یہ کاوش جو ہے پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے. واہ. اچھا، اس پر دوسرا ہمیں مفصل کام ملتا ہے علامہ تمنا آبادی کا. ہوں. یہ اگرچہ ان کی وفات کے بعد سامنے آئے 1991 میں. وہ کراچی میں الرحمان پبلکش جی ٹرسٹ ہے جی، غالباً، ان کے وہ ان سارے. کی کتابوں کو اچھا، سوری، ہے. میں یہ جو ان سے پہلے جو آپ نے جن کا بتایا رحمانی صاحب، تو یہ خود کہاں، کس مکتبہ فکر کے دیوبندی تھے، سر سید کی فکر سے تھے، آزاد یہ خیال کیا تھے؟ آزاد خیال، یہ آزاد خیال تھے. لیکن یہ مولانا لیکن تھے. جی ہاں، مولانا تھے. ہاں. تو پھر وہ ہاں کسی جی جی، مدرسے کے وہ ہے نا. ٹھیک. اب وہ روا منحرف کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ گئے، بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے. تو پھر علامہ تمنا آبادی نے اس پہ ایک تفصیلی کام کیا ہے، اور ان کی جو شائع ہوئی ہے جم القرآن کے نام سے ان کی وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور بڑی طویل کتاب ہے. اس کے مقدمے میں بہت سی مشاہیر نے انہیں
खराज तहसीन पेश किया है। उसमें मौलाना हबीबुर रहमान सिद्दीकी, मौलाना जाफर शाह हाँ, फुलवारवी, मौलाना ये सैयद अबूल आला मौदूदी, अच्छा, अल्लामा मौदूदी साहब इकबाल। भी है। जी जी। ये उनकी तायद नहीं है, लेकिन उनके लिए कुछ तहसीन के कलिमात हैं बहरहाल। लेकिन जाफर प्रोफेसर शफल यूसुफ। वारिस साहब और मौलाना सिद्दीक कांदलवी साहब का तो बनता है ना, जाहिर सी जी हाँ, बात है, उनका वो उसी बनता है। मक्ता में, हाँ बिल्कुल। अल्लामा ताहिर मक्की का भी बनता है। हाँ, उनका भी बनता है बिल्कुल। जोश मली आबादी, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी और जनाब जावेद अलगामदी के तासुरात शामिल हैं उस किताब पर, जो 1991 सही। में शायद हुई है। और गामदी साहब ने अपने तासुराती कलिमात में लिखा है कि अल्लामा तमन्ना की तहकीकात से मैंने बहुत इस्तेफादा किया है। अच्छा, ठीक। अगरचे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने यह गिला किया है कि वो तमन्ना मादी का हवाला नहीं देते, तो ये बात उनकी दुरुस्त है कि गामदी साहब के मुतून में उनका हवाला नहीं मिलता, लेकिन लेकिन जो यहाँ है। उनकी यहाँ पर है। अच्छा, फिर मकतब फराही में अगर मौलाना फराही को देखा जाए तो उनके यहाँ हमें ये तस्वुर नहीं मिलता। अच्छा, बहस ही नहीं इस पे की है उन्होंने, या? नहीं, उनकी एक मौलाना फराही के कलमी हवाशी अल इत्कान फी उलूमिल कुरान पर, ये डॉक्टर अजमल इस्लाही साहब ने अच्छा। ये, इसका मैं थोड़ा सा पस मंजर अर्ज कर दूं। हाँ, ये हमने किताब नहीं देखी यार। मौलाना बहुत बढ़िया। फराही की ये आदत थी कि वो हाशिया वगैरह जैसे आले इल्म किताबों पर नोट्स वगैरह हम्म। लिखते रहते। तो वो अल इत्कान फी उलूमिल कुरान के मुताले के दौरान कुछ इजाफे या कुछ जो भी एक आलिम के और सही। बड़े सगीर कुरानियात के बहुत बड़े आलिम के दिमाग में बिल्कुल। जो ख्यालात उभरते रहे, तो वो दौरान मुताला उसे हवाशी की सूरत में नोट करते रहे। तो ये उनका एक मुख्तसर सा गैर मतबू किताबचा है, ठीक। जिसे इफादात फराही के उन्वान से डॉक्टर अजमल इस्लाही ने यकजा की है। तो सही। उसमें अल इत्कान में जो जम कुरान की रिवायात है, उस पे हाशिया लिखते हुए मौलाना फराही ने लिखा है, अजमा सहाबतु अला नक़्ल मसाहिफ़िल उस्मानिया मिन सुहुफ़िल अव्वल अल्लज़ी कतबहु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, ये अरबी में उन्होंने हाशिया लिखा है। दिया। तो इस ये बताते यानी सबसे पहला नुस्खा मौलाना फराही के यहाँ हज़रत अबू बकर का तैयार करता है। हाँ, वही वो जबकि मान गए हाँ, जबकि गामदी ठीक। साहब इसको बरअक्स जा रहे हैं। ठीक है। इस हाशिए से साफ जाहिर हो रहा है कि मौलाना फराही तदवीन कुरान बआहद सिद्दीकी के कायल है। इसी तरह जो ठीक। बुखारी की रिवायत है दूसरी हजरत उज़ैफा बिन यमान वाली, जिसमें वो आर्मीनिया और अजरबैजान की मारकाराई से वापस लौटकर इख्तिलाफ क़िराअत की शिकायत कर रहे, उस पर मौलाना फराही ने नोट लिखा है कि लई सफ़ी इबारत बुखारी शैउन यदुल्लु अला तरतीब सुवर वक़ा फी ज़मान उस्मान फ़इन्नहु इन्नमा नुसिख़ा मिम्मा क़द कान जमाअहु अबू बकर। यानी बुखारी की इबारत में ऐसी कोई दलालत मौजूद नहीं है कि सूरतों की तरतीब सैयदना उस्मान के आदे खिलाफत में हुई है। अच्छा। वो कहते हैं तरतीब आहद अबू बकर में ही हुई है, हजरत ठीक। उस्मान ने सिर्फ किरात पे यकजा की है। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर अजमल इस्लाही की एक और काविश है, तसानीफ फराही का गैर मतबूआ खजाना। हाँ। जी जी। इसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मौलाना फराही तारीखुल कुरान पर एक किताब लिखना चाहते थे, और उसका मुजव्वजा खाका ही सिर्फ पेश कर पाए। सही तो सही। वो खाका हमें ये बताता है कि मौलाना फराही जो है वो जमुल कुरान के बारे में वही राय रखते थे जो जुमहूर की है। मिसाल के तौर पर ठीक। देखा जाए, किताब के मुजव्वजा खाके में पहला वो बाब है या टाइटल वो कायम करते हैं, तारीखुल कुरान कब्ल नुज़ूल हीन कान फी ऐदिल मलाइका वल्लौहिल महफूज। ये एक मरहला है। अय्यामुन नुज़ूल हीन नज़ला अला क़ल्बि मोहम्मद, ये दूसरा मरहला है। जमउहु फी मुसहफिन व तरतीबुहु हस्बुल हिकमति ला हस्ब हुदूसुल वक़ाए, यानी वक़ाए के ये हुदूस नहीं बल्कि हिकमत की। ठीक है। इशाअतु व जमुन नास अला क़िराअत वाहिद। तो ये चार मरहले वो जिक्र कर रहे हैं, तो जिसमें वो बात। तीसरा मरहला वो हजरत अबूबकर वाला बोलते जी बोल हाँ। इसमें भी। जी जी ठीक। जी। ठीक। अच्छा, ठीक। मौलाना की इस किताब का तर्जमा सिमाही तदब्बुर में अल्लामा खालिद मसूद साहब ने सितंबर 87 से दिसंबर 89 तक 9 हिस्सों में शाये किया था, किस्तवार। अच्छा। अच्छा, अब गांधी साहब की फिक्र पर मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। गांधी साहब ये कहते हैं कि कुरान
کے معاملے میں بالکل صریح ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کے حین حیات مرتب ہوا ہے، لیکن یہ روایات یعنی جمع قرآن کی روایتیں اس کے برخلاف ایک دوسری ہی داستان سناتی ہیں، جس سے نہ قرآن قبول کرتا ہے نہ عقل عام اس طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ تو غامدی صاحب اس حوالے سے روایتی نقطۂ نظر کے برخلاف اس رجحان کی طرف زیادہ مائل ہیں جس کی ابتدا سر سید سے ہوئی اور انتہا تمنا احمد صاحب پر ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، امت اور میں پچھلے جو ہمارے ہاں متقدمین کی جو پوری روایت ہے، اس میں کہیں اس کو نہیں لیا گیا، سب نے اس کو اسی طرح مانا ہے؟ نہیں، اس میں اہل تشیع کی وہ کچھ اچھا، نظریات ہیں، اس میں بھی وہ تو ٹھیک، خیر تفصیل سے آپ ہی میں بتلا پائیں گے۔ تو اس وقت کے اہل تشیع ہیں یا ان کے جو مراجع ہیں وہ تو تحریف قرآن کے میرے خیال میں قائل نہیں ہیں، ہاں، لیکن شروع میں کچھ ایسی کتب وغیرہ ملتی ہیں کہ جو جمع القرآن کے اس پراسز پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہیں۔ جی، صحیح۔ نہیں، ابھی جیسے زیادہ تر تو ان کے علماء کا یہی موقف ہے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، اور یہ خود حضور امت کو جمع کر کے دے کر گئے تھے، لیکن بس باقی صحابہ کو اور حضرت علی کا اختراع ہو گیا تھا، ترتیب نزولی اور ترتیب موجودہ ترتیب میں ہے تھا، اور اس کو پھر حضرت علی نے قبول کر لیا، تو ہمیں نہیں، لیکن ان کے ہاں باقاعدہ دوسرا نقطۂ نظر موجود ہے، اور اس کو گزشتہ دنوں علامہ اور کئی لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اگر ہم اہل تشیع کے علاوہ جیسے اہل سنت، ہاں اس میں خوارج، نہیں۔ معتزلہ، یہ حنابلہ، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں دوسرے مکاتب ہیں، تو ان کے ہاں اس پہ ایک طرح سے اجماع ہے؟ جی ہاں، اجماع ہے جی، اچھا، تقریباً ٹھیک، اجماع اور جی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ نے دو تین لوگوں کو بتایا، اور ہاں، بہت اصل اچھا۔ میں یہ جو جمع قرآن کی روایات پر سوال و جواب یا جر و تعدیل کا سلسلہ یہ دور جدید کی بحث ہے، ماضی میں نہیں رہی۔ صحیح، صحیح، ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا، بس یہ ایک اور چیز جو اس کو میں چاہوں گا کہ آپ مختصر کریں، یا اجمال یا تفصیل آپ کے اوپر، اگر آپ اجمال سے بس یہ ایک چیز پوچھ کے نا، وہ سورہ فیل والا میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ وہ معروف بھی ہے، اس پہ شاید وہ نہیں، حدیث و سنت پہ تھوڑا سا کر کے صرف پولیٹیکل اسلام پہ مختصر آپ کا، میں پھر قرات کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں بس مختصر بتائیں تفصیل سے، مکتب فراہی کا موقف، جمہور کا موقف، اور پھر مستشرقین کا موقف بتا دیں مجھے۔ دیکھیں، جمہور تو قراءات کے قائل ہیں، ان کے جو مصادر ہیں قراءت کی کتب، ان میں قراءت کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک قراءت متواترہ اور ایک قراءت شاذہ۔ ان دونوں کی تعریف بھی ہے، دونوں کے وہ قائل بھی ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل صاف آ رہی ہے آواز۔ تو اس کی شرائط وغیرہ یا جو اس کا جو مصدر ہے وہ حدیث سبعت احرف ہے، صحیح، اور غامدی صاحب اسی حدیث کی بنیاد پر قراءت کے تصور کے بارے میں کچھ مخصوص نظریات رکھتے ہیں کہ اس کے محامل بہت ہیں۔ سبعت احرف سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ سیوطی نے الاتقان میں 40 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں کہ اس سے بعض یہ اس کو مراد۔ بعض نے کہا متشابہات ہے، بٹ ٹھیک ہے، اس کو ایسے جی جی، لیکن علامہ سیوطی نے علامہ منذری کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر جو اقوال ہیں وہ غیر مختار ہیں، غیر مختار۔ غیر مختار ہیں جی جی۔ ٹھیک، اور فتح الباری میں ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے۔ ٹھیک، البتہ اصولی طور پر کسی بھی جملے کے اطلاقات و مصداقات اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ اب یہ حافظو علی الصلاۃ والصلوات علی الصلوات والصلاۃ والصلاۃ، تو وقوم اس للہ صلاۃ قانتین۔ وسطیٰ کے کوئی 18 کے قریب اقوال جی، مفسرین نے نقل کیے۔ بالکل بالکل ہے، اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں کئی کئی اقوال ہیں۔ جی، تو اس سے اس پر وہ پڑتا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ غامدی صاحب نے تو ایک تو یہ وجہ ذکر کی ہے کہ یہ بازیچے اقوال ہے بازیچے اطفال۔ تو دوسرا، انہوں نے الاتقان اور ابو الرحان کے حوالے سے انہی روایات یعنی حدیث سبعت احرف کے بارے میں ایک اور نقطۂ نظر بھی پیش کیا ہے جو قراءات کی نفی پر دلالت کرتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک غامدی صاحب شاید کوئی وہ پوری عبارت نقل نہیں کر پائے، وگرنہ اسی اتقان اور البرہان میں قراءات پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ صحیح، حضور سے تمام قراءتیں بسند صحیح بطریق متواتر منقول ہے۔ اچھا، قراءات کے بارے میں جو سب سے پہلا آدمی ہے وہ گولڈ زہر ہے، معروف مستشرق۔ اچھا، ایک تو اس کا تلفظ آپ مجھے سکھا دیں، اس کو کوئی کیا ہم بھی پڑھتا؟ گولڈ زہر ہی بولتے ہیں، کبھی کوئی زہر بھی بول دیتے لوگ۔
تو सबअत हरफ को सबसे पहले इन्होंने जेर बहस लाया है। अच्छा। जी जी। फिर इसी तरह एक और मुस्तशरिक हैं जॉन बर्टन, उनकी किताब है दी कलेक्शन ऑफ द कुरान। उसमें उन्होंने जम तरतीब कुरान और नासिख व मनसूख और किरात पर बहस की है। आर्थर जेफरी हैं, जॉर्ज सेल हैं और बहुत से मुस्तशरिकीन हैं जिन्होंने लेजा, मतन, तदवीन, तरतीब, तारीख, हर चीज को वो मशकूक बनाने की कोशिश की है। गोल्डजहर की जो ये काविश है वो अरबी में उसका तर्जुमा हुआ है मज़ाहिब तफसीर इस्लामी के नाम से। डॉक्टर हलीम नज्जार हैं, ये होते हैं अल अज़हर में, जामियतुल अज़हर मिस्र, अच्छा। वहां से शाये हुए और अरब अरब दुनिया में इस पर बड़ा तहकीकी काम हुआ है। एक हैं शेख मोहम्मद बिन हसन अल जबल, उन्होंने लिखा है अर्रद अलल मुस्तशरिक यहूदी जोल जहर फी मुतानिही अलल क़िराअत अल कुरानिया। अच्छा। हाँ, ये जामिया अज़हर से उनकी ये रिसर्च शाई हुई है जिसमें उन्होंने गोल्ड जहर के जो किरात पर इतराजात हैं उसका जवाब दिया है। अच्छा मुस्तफा फिर सिबाई की किताब में भी है, असुन्ना व मकान, तो फिर तशरीर इस्लामी में भी गोल्ड जहर पर तनकीद। वो हम्म, हदीस के बाब में हुई, हदीस के बाब में, ये सही। किरात के बाब में। ठीक। अच्छा फिर किरात के हवाले से जो इस्तिशराकी फिक्र है इसकी मुस्लिम दीनी फिक्र पर भी असरात मुरतब हुए हैं। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो जी। उनमें डॉक्टर जवाद अली साहब हैं, साहिबुल मुफस्सिल फी तारीख अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम। हम्म। डॉक्टर अली अब्दुल वाहिद हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला खुर्शीद साहब हैं, ताहा हुसैन है, बड़े सगीर में अल्लामा तमन्ना मादी, मौलाना इस्लाही और अल्लामा गामदी, ये काबिल जिक्र है। फराही वैसे साहब का अल्लामा अपना क्या नुक्ता नजर है, फराही साहब के इस पे है कोई वो नहीं बात? लिखी, वो है तो वो कहते हैं कि ला यहतमिलुल कुरान इल्ला ताबीलन वाहिदा, लेकिन अच्छा। इससे किरात का कोई मुतरशह नहीं होता कोई पहलू उनके ठीक। इनकार का। अल्लामा तमन्ना मादी खैर बड़े सगीर के उन मुफक्किरीन में से हैं कि जिन पर इस्तिशराक का बड़ा गहरा असर हमें नजर आता है। तबरी के बारे में भी उनकी नाराजगी की जो बुनियादें हैं, इब्न शाह जोहरी वगैरह, ये सब चीजें मेरे ख्याल में वहीं से ही अपना कुछ ना कुछ असर पाती है। तो तमन्ना मादी साहब की जो किताब है उसका नाम है जी एजाजुल कुरान व इख्तिलाफ क़िराआत। ये उसी इदारे से 1993 में शाई अर हुई है, शायद माशा। आपके पेश नजर जी हो। जी। जी जी। इसमें वो कहते हैं कि जिस तरह उनजिल अल कुरान अला सबअत अहरुफ की रिवायात गढ़ी गई हैं, इसी तरह अनजिल अल कुरान अला अहरुफ कसीरतिन ला तुहसा की भी हदीसें गढ़ी जा सकती थी। और बहरहाल उनका उनका रवैया यही है कि ये जो सारे इख्तिलाफ करात के हैं ये कूफे की टिकसाल में गढ़े गए हैं और फिर वहां से मुलाहिदा कूफा इनको जो है ना वो इस्लामी दुनिया के दारुल खिलाफों में मुंतकिल करते रहे और जासूसी और वगैरह वगैरह की एक पूरी एक स्टोरी उन्होंने बनाई है। अच्छा वो कहते हैं कि इब्ने जरीर तबरी के इंतकाल तक कोई इख्तिलाफ करात का वजूद नहीं था। अच्छा। ठीक है। ये तबरी की नवाजिश है। तो वाह। अल्लामा तमन्ना आमादी का जो नुक्ता नजर है वो तफसील के साथ उनकी किताब एजाजुल कुरान और इख्तिलाफ क़िराअत में देखा जा सकता है। और मौलाना इस्लाही भी बिला कम औकात शायद यही मौकिफ रखते हैं, जिसकी रूह से ये लाजिम आता है कि कुरान करीम में ताद्दुद क़िराअत का कोई तसव्वुर नहीं है। और गौर करने से और मालूम होता है, मौलाना इस्लाही की इबारत है, गौर करने से ये बात सामने आई है कि किरातों का इख्तिलाफ दरअसल किरातों का इख्तिलाफ नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर तावील का इख्तिलाफ है। जैसे अच्छा, किसी ने तावील का। सही। जी जी, ये ठीक। सिमाही तदब्बुर में उनका मजमून शाये हुआ है और मुबादी तदब्बुर कुरान में भी। तो गामदी साहब का भी कम पेश यही मौकिफ है जो उनके ठीक। उस्ताद मौलाना इस्लाही का ही है। सही, बहुत और अच्छा। अलबत्ता इसमें एक चीज है वो आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज है कि गामदी साहब जो पुराने एडिशन है मीजान के, उसमें उन्होंने इसे लिखे है कि फितने अजम की बाकियात, हाँ। और बाद में ये अजम का लफ्ज उन्होंने हजफ कर दिया। अच्छा, तो क्या रखा है, फितना रखा है सिर्फ, या हाँ ये लफ्ज फितना, जी है? जी। अच्छा। अच्छा। जी वो अजमी साजिश शेख जो है हाँ, नहीं ये मुतराद। सब करना बिल्कुल। वैसे इस तरह की शिकायतें हमारे मुतकद्दिमीन से सईद अबुल आला मौदूदी साहब को भी काफी रही है, और इस तरह के जितने लोग निकले ना वो, उनको ये होता है कि भाई कुछ अच्छा, वो कुछ साजिश थी भी, जाहिर सी बात है, हम उसको कुल्लिया इनकार भी शायद नहीं किया जा सकता। खैर,
लेकिन इसमें ये जो तमन्ना मादी ने दावा किया है, इमाम तिबरी से पहले इसका वजूद नहीं था, तो क्या ये कोई इल्मी बुनियादों पर ये बात इस्टेब्लिश करना मुमकिन है या उन्होंने इसको किया है? इसको तो मुश्किल है ना, क्योंकि इमाम तबरी का इंतकाल होता है 310 में, हम्म। और उनसे पहले जो अइम्मा अरबा हैं उनके यहाँ जो फिक्ही इस्तिंबात हुए हैं उसमें इख्तिलाफ क़िरात का बाकायदा दखल रहा है। सही। तो आप कैसे ये हो पता नहीं फिर। सही, ठीक, बहुत जी। अच्छा। अच्छा, अपना मशीदी साहब, जब इस पे मेरे ख्याल से बात काफी है, या है कोई पॉइंट रह गया तो आप बता दें। काफी है। अच्छा मैं ओके। अच्छा मशीदी साहब, हम फिक्र गामिदी के माखज़ात पे बात करते हुए कई पॉइंट्स और नुकात पे हमारी गुफ्तगू हो गई, तो अब मैं अगला एक मौजू छेड़ना चाहता हूँ जो कि सुन्नत और हदीस है। और इसके बाद एक और है, बस इसके बाद इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तो सुन्नत और हदीस के मामले में मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मुतकद्दिमीन के यहाँ जो उसूलियीन है, मुहद्दिसीन है ख़ास तौर पर, या जिन्होंने हदीस और उसके मुतालिका काम किया, और फिर फुकहा, तो उनके यहाँ क्या हदीस और सुन्नत के हवाले से कोई इख्तलाफ है कि इसमें फ़र्क है, अगर है तो क्या है? और फिर मकतब फराही का तस्वुर हदीस और सुन्नत क्या है? बहुत शुक्रिया। शिगरी साहब, अगर मुतकद्दिमीन की बात देखी जाए तो एक है हदीस का वो पहलू जो माहज़ दीन या हुज्जियत की जेहद से जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से तो हदीस और सुन्नत दोनों मुतरादिफुल माना भी हैं और अपनी एक खास अहमियत भी रखती हैं। अच्छा। अलबत्ता ठीक। यह है कि इन दोनों में फर्क किया गया है। हुज्जियत के लिहाज से इन दोनों की हैसियत एक है। अब यह कि कौन सा हुक्म किस हदीस से किस तरह साबित होता है उसकी तो फिर आगे तफासिल मौजूद ठीक। है। जी। अलबत्ता यह कि क्या ये दोनों अपने नतीजे के लिहाज से भी मुतरादिफ हैं, तो इसमें उलमा इकराम फर्क करते हैं, और इनके दरमियान जो निस्बत कायम की जाती है वो बिलुमूम हमारे यहाँ उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है, कि अच्छा। जो सुन्नत का बहुत बड़ा जो माखज है वो हदीस है, लेकिन हर हदीस ठीक। सुन्नत हो और काबिल इत्तिबा या वाजिबुल इत्तिबा हो ऐसा होना जरूरी ठीक। नहीं है। और ये फर्क ठीक हो गया। तकरीबन हर मकतब फिक्र में पाया जाता है। अहले हदीस हजरात जरा इसमें शिद्दत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फर्क उनके यहाँ भी मिल ही जाता है। ठीक हो तो ये गया। तो बुनियादी तौर पर आपके जो सवाल का पहला हिस्सा था जिसमें इसकी फनी और इस्तिलाही हैसियत को नुमायां करना था, तो उस पर मैंने गुजारिश कर दी है। जहां तक मकतब फराही का ताल्लुक है हदीस के हवाले से, तो इससे कबल हमें जहन में ये रखना चाहिए, बल्कि गुफ्तगू का अगर डिजाइन उसे यूं किया जाए तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा कि हदीस के हवाले से हमारे यहाँ माजी में क्या रुझानात रहे हैं। तो हम ठीक देखते है। हैं कि अहद सहाबा में ही हदीस के मामले में एक इस्तिग़फ़ाफ़ का पहलू या इनकार का पहलू हमारे सामने आ गया था। तो इसमें जो सबसे पहला जो रुझान नुमाया तौर पर सामने आया है वो खवारिज का आया है। उन्होंने बज़ाहिर उन अहादीस को जो कुरान करीम से मुतारिज नजर आती हैं उनको बिला तावील एक इनकार का रुख दे दिया है, और सिरे से उनका ही यानी हदीस का ही इनकार कर दिया है, बिलखुसूस उस पहलू ठीक। से कि जब वो कुरान और सुन्नत के बाहमी ताल्लुक में कुरान से मुतारिज नजर आए। तो अहले हक का शेवा इस बाब में ये रहा कि उसमें तत्बीक या ये कि तनसीख या मुख्तलिफ रुझानात रहे, लेकिन ये कि खवारिज ने उस सिलसिले में बिल्कुल ही एक इस्तिग़फ़ाफ़ और इनकार का रुझान इख्तियार किया। तो इस हवाले से एक हवाला मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो आपके सामने गुजारिश की खवारिज वाली, इसका हवाला मिलता है हमें एक मारूफ अहले हदीस आलिम है, अहले हदीस आलिम ने ना कहें बल्कि एक हमारे बुजुर्ग हैं हाफिज इब्ने हज़्म रहमहुल्लाह, उनके जी। नजदीक जो इनकार हदीस के आगाज और इब्तिदा है वो मुतजिला से हो रही है। लेकिन एक पाकिस्तान के मारूफ आलिम मुफ्ती वली हसन टोंकी साहब रहमहुल्लाह कराची के हैं, उन्होंने इनकार हदीस की आगाज और इब्तिदा खवारिज से की है, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। तो एक तो हमें मुतकद्दिमीन में यानी जो हमारे कदीमी मुनहरिफ नजरियात रखने वाले गिरोह हैं उसमें देखा जाए तो खवारिज और मुतजिला इन दोनों के यहाँ हदीस के हवाले से खास जहन पाया जाता है। फिर बड़े सगीर में
سر سید احمد خان نے اس سلسلے میں ایک خاص نہج متعارف کروایا ہے. ان کے ہاں امور دینیہ میں تو حدیث حجت ہے، لیکن امور دنیاویہ میں حدیث حجت نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ صحیح. معروف انہوں نے حدیث تعبیر نخل والی انتم اعلم بامور انتم دنیاکم. عالم. جی جی. صحیح. سر سید کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ یہ کہا جاتا ہے مطلقاً انکار حدیث. تو جہاں تک میری نتائج تحقیق ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے ہاں کہ نہیں. وہ مطلقاً انکار حدیث کے قائل تھے، ایسا نہیں ہے. البتہ بعد میں جو ان کے فکری منتسبین ہیں وہ اس طرف ضرور گئے ہیں، علامہ پرویز بھی اور حافظ اسلم جراج پوری وغیرہ، یہ اس طرف گئے ہیں، لیکن خود سر سید صاحب اس فکر کے قائل نہیں تھے. ٹھیک. البتہ انہوں نے جو قبولیت حدیث کے مسلمہ وضع کردہ اصول ہیں جو ہمارے محدثین نے علماء نے وضع کیے ہیں، اس سے ضرور اختلاف کیا ہے سر سید صاحب نے، لیکن انکار حدیث بہرحال مطلقاً ان کے یہاں بہرحال موجود نہیں ہے. تو میں یہاں پر مولانا مودودی کے ایک جملہ عذرائے تفنن کے لیں یا یہ تھوڑا سا نشاط طبع کے لیے کوٹ کرنا چاہوں گا. مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ 1857 کے بعد اب تک جتنی گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ان سب کا شجر نسب بالواسطہ یا بلا واسطہ سر سید تک پہنچتا ہے. وہ اس سرزمین میں تجدد کے امام اول تھے اور پوری قوم کا مزاج بگاڑ کے دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ میرے خیال میں صحیح ہے. بہرحال ایک تحقیق کا بڑا موضوع ہے کہ سر سید کے ماں بعد جو دینی فکر تشکیل پائی ہے اس پر سر سید صاحب کے کتنے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کا ایک تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جا سکتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک معروف اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے بھی سر سید صاحب کو ہی اس کا ایک مبدا اور بنیاد قرار دیا ہے. بر صغیر میں حدیث کے باب میں ایک خاص رویے کے بانی جو ذکر کیے ہیں ہمارے علماء نے، ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے مطابق سر سید صاحب بہرحال اس کے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. بہرحال انکار ٹھیک. حدیث کا پہلو اور شگری صاحب یا استخفاف حدیث کا، یہ جو ہماری گزشتہ صدی ہے 20ویں صدی، وہ بہرحال اس مسئلے پر ایک مارکۃ الآراء بحث طرفین سے لکھی گئی اور تقریباً پوری صدی اپنی آغاز سے لے بہت کر زیادہ. اس پر کتابیں لکھی گئیں اور بڑا ایک سوال زیر بحث آیا. تو اس صدی کا ایک بہت بڑا جو نام ہے وہ ہمارا مکتب فراہی بھی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کے باب میں اس کا ہاں. کیا ایک خاص رجحان ہے. اس سے پہلے میں اس فکر کے جو قائد اعظم ہیں غلام احمد پرویز صاحب، ان کا کچھ حوالہ جات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ جب ہم بعد میں مکتب فراہی یا بالخصوص غامدی صاحب کے افکار ذکر کریں تو ان کی مماثلت یہاں سے واضح ہو جائے. علامہ پرویز بنیادی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا ہی انکار کرتے ہیں، اور ان کے ہاں رسول کریم شارح تو ہیں، شارع نہیں ہے، یہ معروف بات ہے. اور جو تشریعی حیثیت ہے وہ مرکز ملت کی ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی ہے اور اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے. جیسے ہی مرکز ملت یا نظام ملت تبدیل ہوتا ہے تو وہ حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح تفسیر القرآن بالحدیث کے باب میں بھی علامہ پرویز کی خاص رائے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہر شخص اپنے دماغ سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے. وہ اس باب میں اجتہاد کے قائل ہیں. اسی طرح علامہ پرویز کا یہ کہنا ہے کہ تمام احادیث ظنی الثبوت ہیں، اور وَإِن ظن جو ہے لا یغنی من الحق شیئا، یہ وَإِنَّ کوئی الظَّنَّ فائدہ لَا نہیں يُغْنِي. دیتا من الحق شیئا. اس لیے دین کی بنیاد کسی ظنی یا قیاسی امر پر نہیں رکھی جا سکتی. اسی طرح علامہ پرویز کے مطابق احادیث کی حیثیت محض ایک تاریخی ریکارڈ کی سی ہے. عہد نبوی کا تاریخی ریکارڈ یا اس کے بعد کا ہمارے یہ یہاں محفوظ و موجود ہے. یہ علامہ پرویز دینی صاحب نے لکھا معاملات ہے. میں جی جی آپ ٹھیک. یہ ٹھیک. مقام حدیث جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 29. ٹھیک. اسی طرح علامہ پرویز صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ دینی معاملات میں تاریخی دستاویزات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے یہ بخاری و کافی یہ تو تاریخ کی کتاب ہے، لہٰذا اس سے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ اگر تھوڑا سا مزید اس فکر کو تھوڑا پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں بہرحال ایک
खास जाविये से गोल्ड ज़ेहर के यहाँ भी मिल जाती हैं। और अच्छा। अगर मुझे इस गुस्ताखी की इजाज़त दी जाए कि गांधी साहब की जो बराह रास्त इस्तिशराकी फिक्र है या तहरीक है, मेरा ख्याल है कि उस पर उनका इतना तर्क नज़र नहीं है, और जो उन्होंने असरात कबूल किए हैं इस्तिशराकी फिक्र के, तो वो इसी तरह यानी परवेज साहब और इन्हीं रास्तों से, तमन्ना अमादी साहब सही। वगैरह, इन रास्तों से गांधी साहब के फिक्र पर उसके असरात मुरतब हुए हैं। तो ये अब सही। हमारे सामने दो बातें इख्तिसार के साथ आ गई। एक तो यह कि सर सैयद साहब के यहाँ इसका एक इब्तदाई पहलू मिल जाता है, जिसमें वो उमूर दीनिया और दुनियाविया की तकसीम करते हैं और इसको अमलियात के साथ खास करते हैं। और दूसरा पहलू हमारे यहाँ परवेज साहब का आ गया, जिसमें वो तशरीही हैसियत का भी इनकार करते हैं और इसको एक तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा समझते हैं, और इसे ज़न्नी सबूत भी कहते हैं। और एक हवाला मजीद ये कि परवेज साहब का ये भी कहना है कि इसके नकलो इशात का भी कोई खास एहतमाम महद नबवी में नहीं हुआ, तो अगर ये कोई इतनी अहम शे होती तो रसूलुल्लाह इसका जरूर इस्तेमाम फरमाते। तो ये दो एक फ्रेमवर्क हमारे सामने बनते हैं। बहुत इस अच्छा तमहीदी भाई। गुफ्तगू के बाद मैं मकतब फराही की तरफ आना चाहता हूँ। मौलाना फराही, जैसा कि बारहा अर्ज की गई कि वो कुरानियात के बहुत बड़े आलिम थे, और उनके मुताले का और तहकीक का जो ज्यादातर मौजू रहा है वो कुरान और उलूमुल कुरान ही रहे हैं। और इसी तरह उनका कलम भी उसी मैदान में जोलानियां दिखाता रहा है। तो हदीस के बाब में बिलुमूम उनकी तहारीर बहुत कम हमारे सामने आई है। अलबत्ता नाइंसाफी ये हुई मौलाना फराही के साथ कि उनकी तहारीर या इस फन में उनकी मुमारिसत कम होने की वजह से ये नतीजा अखज किया गया कि वो कहीं मुनकिर हदीस है। इसका सही। इदराक उनके अव्वलीन शागिर्दों को हो गया था। और मौलाना इस्लाही ने एक मजमून लिखा था, उसका हवाला यहाँ पे अर्ज करना है। यानी कि मौलाना फराई के मुतालिक ये तशवीश शाम हो गई थी कि कहीं हदीस के बाब में उनका फिक्र नज़र इन जदीद रुझानात से मुतासर है। तो उस पर मौलाना इस्लाही ने तरदीदी मजमून लिखा। उनका कहना यह है कि मैं पूरे वसूख के साथ ये कहता हूँ कि मुझे कभी उनकी सोहबत में ये गुमान भी नहीं गुजरा कि मौलाना हदीस के बारे में अपना नुक्ते नज़र मुख्तलिफ रखते हैं जो मुहक्किकीन उम्मत का है। मुहक्किकीन उम्मत का जो नुक्ते नज़र है, इससे मौलाना का नुक्ते नज़र मुख्तलिफ हो, उनकी सोहबत से कभी भी मुझे ऐसा तासुर नहीं मिला। नहीं तो मिला। बहरहाल ये जो उनके जी। बारे में तशवीश का है, ये दुरुस्त नहीं है। एक और हवाला है मौलाना इस्लाही का, वो कहते हैं कि मैं 6 बरस उनकी सोहबत में रहकर हदीस के मुतल्लक उनके नुक्ते नज़र को जो कुछ समझा हूँ, वो ये है कि सुन्नत को कुरान के बाद उसी तरह दीन का दूसरा माखज समझते हैं जिस तरह तमाम राशिकुल अकीदा मुसलमान समझते हैं। तो मौलाना फराई के बारे में उनके जो जानशीन है मौलाना इस्लाही, और बजा तौर पर वो इनके उलूम के वारिस हैं, उनका कहना यह है कि ये कुरान के बाद हदीस को दीन का माखज भी समझते हैं, और जो मुहक्किकीन उम्मत के रुझानात और नजरियात हैं, मौलाना फराही उसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मौलाना फराही ने एक रिसाला लिखा जो शाये नहीं हो सका, यादाश्तों के तौर पर महफूज है। उसका नाम है इहकामुल उसूल बे अहकामिर रसूल। अच्छा। इहका- हम्म। इहकामुल उसूल बे अहकामिर रसूल, ठीक है। तो इसका तारुफ करवाते हुए वो तकमील फी उसूल तावील में, फी उसूल तावील में लिखते हैं कि ये किताब मैं इस मनहज पे लिखना चाहता हूँ कि मैं इस्तिंबात मसाइल के उसूलों पर बहस करूं, और ऐसी बहस के जिसके दलाइल तमाम के तमाम हदीस से माखूज हों। तो इस तरह के बहरहाल जो मौलाना फराही के नुकूश हैं वो मुहक्किकीन उम्मत के नजरियात से मिलते जुलते नजर आते हैं। अलबत्ता जो इख्तिलाफ का पहलू है वो तफसीरुल कुरान बिल हदीस से मुताल्लक है। जमहूर जो हमारी उम्मत है वो इसके कायल हैं कि कुरान करीम की तफसीर में हदीस का बहुत बड़ा हिस्सा है, और कुरान करीम के बाद तफसीर कुरान का जो सबसे बड़ा माखज और मसदर है वो खुद अहादीस मुबारक है। अलबत्ता मौलाना फराही के यहाँ इसका पहलू मुख्तलिफ है, जिसमें हम कुछ तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कुरानियात के बाब में। जी। उनका कहना जी। यह है कि कुरान करीम के तफसीर के दो पहलू हैं, दो माखज हैं। एक असासी उसूल तफसीर हैं, और एक झैली और फरी उसूल तफसीर है। तो जो उसूल तफसीर उनके यहाँ फुरुआत के दायरे में है, उनमें एक हदीस भी है। इस पर उनका हवाला सही। तफसीर निज़ामुल कुरान में मौजूद है, ठीक है। और ये मारूफ बात है उनके यहाँ।
البتہ جو قرآن و بہت سنت کا اچھا. باہمی تعلق ہے اس میں بھی وہ ہوں. نسخ القرآن بالسنہ کے قائل نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا موقف ہے۔ البتہ ایک چیز اس میں اور ہے، وہ غامدی صاحب کی جو موجودہ ایک دین کا فریم ورک بنا ہے اس میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ یہ ہے مولانا فراہی اور عمل بالحدیث۔ ایک تو ان کا تعامل بالحدیث ہے، وہ قانونی حیثیت، اور ایک وہ کہ عملی طور پر حدیث کو مولانا کس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو اس میں ہمیں اتنی سخت گیری ملتی ہے جو ہمیں اپنے روایتی طبقے میں بھی نہیں ملتی۔ ایک حوالہ اچھا. مولانا اصلاحی کا پیش خدمت ہے۔ جی جی، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک صاحب آئے مولانا اصلاحی سے ملاقات کے لیے، تو ان کے جو پانچے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے۔ مولانا اصلاحی نے کینچی منگوائی اور کینچی منگوا کر اس کے پانچے کاٹ دیے۔ یہ ان کا عمل بالحدیث ہے، اور وہ یہ چیز تو جسے سخت غامدی صاحب مدرسوں میں العلوم ہوتا ہے. اسوہ حسنہ، مدرسوں میں بھی شاید نہ ہوتا ہو۔ ہاں. کچھ اہل حدیث مدرسوں میں ہم نے سنا یہ ہوتا تھا، اب شاید نہیں ہوتا. اچھا، اس پہ مولانا اصلاحی کا تبصرہ بہت سننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی جی. اتباع سنت کے معاملے میں امام فراہی اپنے شاگردوں اور دوستوں کا تو جزیات پر بھی احتساب کیا کرتے تھے، جزیات پر بھی احتساب کیا کرتے تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں ان سے حیل و حجت کرتا تو مولانا اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ بھئی یہ حدیث ہے اور یہ واجب العمل ہے۔ یہ مولانا اصلاحی کی شہادت ہے۔ البتہ اس میں ایک سوال اور ہے، وہ اگر ایڈ کر لیا جائے کہ جی آیا جی ان بالکل. حضرات پر منکرین حدیث کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں اہل حدیث علماء، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان معاملوں میں حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہمیں دونوں رجحانات اہل حدیث علماء میں ملتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ کہ ان پر انکار حدیث کا قول کیا گیا ہے، اور لیکن دوسرا جو حوالہ اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی کا، معروف اہل حدیث عالم ہے۔ ان کی کتاب ہے جی. آئین پرویزیت، اور یہ مکتبہ السلام لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں مولانا کیلانی یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی فراہی و اصلاحی حنفی ہیں، اور حنفی مذہب میں حدیث اور بالخصوص حبر واحد کے قابل احتجاج ہونے اور اسے عقیدے کی بنیاد بنانے سے متعلق جو کمزور پہلو موجود ہے وہ ان حضرات میں بھی پایا جاتا ہے، تاہم یہ حضرات اصولی طور پر سنت کو حجت اور شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یعنی مولانا عبد الرحمن کیلانی معروف اہل حدیث عالم کے نقطہ نظر کے مطابق یہ حضرات انکار منکر حدیث سے حدیث نہیں. بہرحال بری ہے، نہیں ہے۔ البتہ ایک حوالہ مولانا اسماعیل سلفی کا ملتا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل ذکر کر دیں کہ اس میں انہوں نے منکر حدیث کہا گیا ہے۔ اور ایک اور اچھا. ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، ہوں. وہ بھی اہل حدیث بزرگ ہیں، انہوں نے بھی انکار حدیث کا قول کیا ہے، لیکن مولانا کیلانی جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب، انہوں نے صحیح. منکر حدیث نہیں کہا۔ تو یہ مکتب ٹھیک. فراہی کا کچھ نقشہ سا ہو گیا ہے۔ اب آپ تو اس اس میں بحث کو آگے جی نہیں، ہاں نہیں، اس میں پھر سوال کی وہ صورت میں ایک تو بڑھائیں۔ جی جی، میں اس میں ایک تو یہ بتایا نا کہ ان لوگوں کے ہاں حدیث اور سنت کے فرق پر بہت اصرار ہے، خاص طور پر ہم. اچھا چلے ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے، اس سے پہلے غامدی صاحب کا اپنے دونوں بزرگوں سے اس میں کیا اختلاف ہے تھوڑا یہ بتا دے، یا کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اور یا شروع میں آپ نے پرویز صاحب کے کچھ اقتباسات پڑھ کے کہا تھا کہ یہ ابھی کام آنے والے آگے، تو وہ بتائیں. اچھا، میں نے اس سے قبل یعنی پرویز صاحب سے قبل سر سید صاحب کے کچھ فکری خد و خال سر نمایاں سید. کیے گئے تھے، جی جی. تو پہلے تو اس سے کوئی مماثلت دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے. سر سید صاحب کے متعلق ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سنت کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا، امور دینیہ اور امور دنیاویہ، اور پھر امور دینیہ میں اسے حجت، دینیہ میں حجت تسلیم کیا اور دنیاویہ میں انکار کیا۔ تو غامدی صاحب نے میزان کے شروع میں جو مبادی تدبر سنت لکھے ہیں اس میں تقریباً ہمیں یہی رجحان ملتے ہیں، اس کا حوالہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اسی طرح سر سید صاحب کے رائے کا جو حوالہ ہے وہ تصفیۃ العقائد میں موجود ہے، یہ خط ہیں ان کے مولانا لطفی کے نام، جی. جس میں یہ عقائد کا ٹھیک. تصفیہ کیا گیا ہے۔ ایک صحیح. تصفیہ ویسے
پیر میرے رشاد صاحب نے بھی لکھا تھا، हाँ سنی و شیعہ کے درمیان کیا۔ تو اب غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے مبادی تدبر سنت میں کہ سنت وہی ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو، اور جس کے انتخاب میں رسول اللہ کے شخصی ذوق کا دخل تھا وہ سنت نہیں ہے، ठीक اور نہ ہی کوئی صاحب علم آدمی اسے سنت کہہ سکتا ہے۔ میزان مبادی تدبر سنت المورد سے جو 2022 میں شائع ہونے والا نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ عبارت ان کی موجود ہے کہ سنت وہ ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو۔ اسی جملے کو बिल्कुल ठीक سر سید صاحب نے اپنا انداز دیا ہے۔ اچھا، استدلال دونوں بزرگوں کا ایک ہے۔ अच्छा ہاں، حدیث تعبیر نخل سے ہی جناب سر سید احمد خان صاحب نے استدلال کیا ہے، اور اسی حدیث تعبیر نخل سے غامدی صاحب نے بھی استدلال کیا ہے۔ تو پھر اس مقالے میں اس کی کچھ تخریج اور اس استدلال کی کچھ تنقید کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کا یہ وقت بہرحال نہیں ہے۔ اچھا، غامدی صاحب کے ہاں مبادی تدبر سنت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ سنت کا تعلق تمام تر عملی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی سنت سے نہ تاریخ ثابت ہوتی ہے، نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، نہ یہ ये شان किन का نزول है ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ یہ غامدی صاحب لکھ رہے ہیں ठीक ठीक کہ سنت عملیات کے ساتھ خاص ہے، اور ठीक جسے है ہماری اصول فقہ میں کہتے ہیں یہ مفید للعمل تو ہے لیکن مفید للعلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، अच्छा अच्छा ठीक لہٰذا है اس سے عقائد وغیرہ کا اس بات یہ سنت ان کا جملہ ان کا جو ہے وہ سن لیجئے۔ دیکھتے ہیں میرے نزدیک صرف وہی چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں جو صحابہ اکرام کے اجماع سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں۔ اب یہ سنت کے لیے اجماع کی قید ہمیں جمہور میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ہم انہی چیزوں پر اصرار کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی پر لوگوں کو توجہ بھی دلا سکتے ہیں۔ جن امور میں صحابہ کا اجماع نہیں انہیں نہ سنت کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کے لیے اصرار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں جو حوالہ ہے وہ ماہنامہ اشراق کا ہے، جون 2002، صفحہ 29۔ تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو سنت کا دائرہ ہے وہ عملیات تک محدود ہے، اور اس کے بھی ثبوت کے لیے اجماع اور تواتر کی وہ قید لگاتے ہیں۔ صحیح اچھا، عمار صاحب نے میزان کا توضیحی مطالعہ لکھا ہے، میرے وہ استاد و محبوب ہیں مولانا عمار خان ناصر صاحب۔ تو جی اس جی میں انہوں نے ایک دلچسپ توجیہ بیان کی ہے اس بات کی کہ سنت کے اس بات کے لیے اجماع اور تواتر کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ جو منکرین سنت ہے یعنی غلام احمد پرویز و دیگر حضرات ان پر حجت قائم ہو جائے کہ یہ اتنی اہم شے ہے۔ لہٰذا اچھا اسے آپ انتہائی حدیث کے پہلو سے نہ دیکھیں بلکہ اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ منکرین حدیث پہ رد ہے۔ تو میں نے کہا چلیں اچھی توجیہ کی ہے عمار صاحب نے۔ اشعار بس اوقات وہ لکھ لیتے ہیں جو ماتن کے علم میں نہیں ہوتا، بہرحال یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے اچھا، پھر غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حدیث عقیدے کے اس بات کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی۔ ہمارے یہاں معروف عالم گزرے ہیں ماضی قریب میں سید سلیمان ندوی صاحب، دبستان شبلی کے اہم رکن ہیں، لیکن بعد میں غامدی صاحب نے انہیں خارج کر دیا ہے بہی وجہ کہ وہ حضرت تھانوی سے بیت ہو گئے تھے۔ تو سلیمان ندوی اچھا صاحب کی مضمون معارف میں شائع ہوا، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کے ایک چھوٹے سے فرقے کے سوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غالی ظاہریے کے سوا کوئی اس کا قائل نہیں کہ عقائد کا ثبوت قرآن کے علاوہ کسی اور طور سے ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیدہ نام ہے یقین کا، اور یقین پیدا ہوتا ہے یقین سے، اور یقین کا واحد ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے وحی، اور اس وحی کی روایت کا تواتر سے ہونا ضروری ہے، اس لیے عقائد کا مبنا صرف قرآن پاک یا احادیث متواترہ ہیں۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب احادیث متواترہ کا شمار اس کے مبنا کے طور پر، عقائد کے مبنا کے طور پر نہیں کرتے۔ البتہ یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ جو تواتر کی قید ہے وہ بنیادی طور پر ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔
अब इस तरह गांधी साहब ने अपनी किताब मीजान के शुरू में, जो उनका मबादी तदब्बुर सुन्नत का हिस्सा है, उसमें उन्होंने बिल्कुल वही बात की है जो परवेज साहब के हवाले से मैंने पेश की, अखबार आहद के हवाले से। गांधी साहब का कहना यह है कि इसकी नकलो इशाअत को मुनहसिर छोड़ा गया है आजादाना तौर पर अवामुन्नास पर। वो चाहे तो इसे नकल करें, इसे शाये करें, वो चाहे तो इसकी नकलो इशाअत न करें। अहद नबवी में अखबार आहद, जिन्हें वो बिलुमूम हदीस के उन्वान से ताबीर करते हैं, उनकी नकलो इशाअत का एहतमाम नहीं किया गया। लिहाजा वो जो बात परवेज साहब ने की कि इसलिए कि ये दीन में कोई मुहतम बिशान शे नहीं है, यही बात हमें कामदी साहब मीजान अलमौरद लाहौर से शाये होने वाले 2022 के नुस्खे के सफ़ा नंबर 62 पर मिलती है। एडिशन की तकरार पर माजरत के साथ। अच्छा, इस हम्म। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने एक बात लिखी है, उनकी जी जो अभी किताब आई है गांधी साहब पर। वो ये कहते हैं कि ये बज़ाहिर एक बेजरर सी बात है कि सुन्नत को इजमा और तवातुर से नकल माना जाए, लेकिन इसमें कुछ मुज़मिरात हैं। वो क्या है? डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, बज़ाहिर ये एक बेजरर सी बात नजर आती है, लेकिन इसके मुज़मिरात बहुत हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने अहादीस में बयान किए गए बहुत सारे उमूर को सुन्नत की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। ये जो जुमला है, ये ऐसे तमाम उमूर को, उसके लिए वो उसवा हसना की इस्तिलाह गांधी साहब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर एक और जो मुनफरिद फर्क है अपने असातिज़ा से गांधी साहब का, वो ये है कि गांधी साहब के नजदीक सुन्नत जमानी लिहाज से कुरान करीम पर मुकद्दम है। मबादी बिल्कुल तदब्बुर ऐसे। सुन्नत का ये मारूफ नजरिया है, और उनके लेकिन वो नजदीक, सुन्नत उसको कहते हैं ना, दीन इब्राहिमी की रिवायत। जी जी, मैं वही अर्ज करने वाला हूँ ठीक। कि इससे मुराद वो दीन इब्राहिमी की रिवायत लेते हैं। तो यहाँ पर आकर आप देखें तो इस्तिलाही तौर पर भी वो अपने असातिज़ा से भी और जमहूर से एक मुख्तलिफ नुक्ते नजर पर खड़े नजर आते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक इतराज गांधी साहब पर यह हुआ कि आया वो सिर्फ इसे दीन इब्राहिमी की ही एक शक्ल मानते हैं या रसूलुल्लाह के तजदीद और इजाफे के भी कायल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो वही तशरीह हैसियत के इनकार वाली सूरत बन जाती है। लेकिन मीज़ान में उन्होंने सराहतन लिखा है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह हैसियत के कायल हैं, और मुस्तकिल बिज़ात अहकाम के लिए, अहकाम के इस्तिंबात के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका को माखज बनाया जा सकता है। तो अगरचे वो इसे दीन इब्राहिमी की रिवायत मानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की तशरीह हैसियत का वो इनकार नहीं करते, जैसा कि परवेज साहब के यहाँ पाया जाता है। तो अब हमें यहाँ सही। पर असल में देखना यह है कि ये जो खास पहलू है इस बहस का कि सुन्नत कुरान से मुकद्दम है, इसका तुरास में कोई बुनियादें मौजूद हैं, या तुरास में हम्म। मौजूद नहीं है तो कहाँ इसकी बुनियादें मौजूद हैं। हाँ। तो ये इस बहस का एक जौहरी नुक्ता एक भी अहम होगा नुक्ता और है। जी। बुनियादी। हासिल भी करार पाएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले गांधी साहब की ये बात फिर सुन लें, ताकि हमारे लिए वो बहस ताज़ा रहे कि रसूलुल्लाह के कौल और फेल और तकरीर और तस्वीब के अखबार आहद, जिन्हें बिलउमूम हदीस कहा जाता है, उनके बारे में यह हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि उनकी तबलीग और हिफाजत के लिए आपने कभी कोई एहतमाम नहीं किया, बल्कि सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ दिया कि चाहे तो उन्हें आगे पहुंचाएं और चाहे तो न पहुंचाएं। इसलिए दीन में इनसे किसी अकीदो अमल का इजाफा भी नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने इस बहस को मेरे ख्याल में अख्तिताम तक पहुंचा दिया है कि हदीस बिल्कुल मुनफरिद शे है और सुन्नत एक बिल्कुल मुनफरिद शे है, और उसमें एक जौहरी नोयत का फर्क है। अच्छा, जी। हदीस और सुन्नत की इस तकसीम और इम्तियाज के मुतालिक मारूफ मुस्तशरिक हैं गोल्ड जेहर, हम्म। जिसका दुरुस्त लफ्ज अहले इल्म के लिए हमेशा एक मुअम्मा रहेगा। उनका कहना यह अच्छा। है कि हदीस का ज्यादातर हिस्सा मुस्लिम सियासी और मजहबी तनाज़ात के नतीजे में वजूद में आया, जबकि सुन्नत को हुजूर से कबल अरबी रस्म रिवाज की हैसियत हासिल थी। यानी अरब रिवायात और रसूम के तौर पर सुन्नत तो राइज थी, लेकिन हदीस जो है वो मजहबी और सियासी तनाज़ात के नतीजे में जन्म लेती है। तो अब ये देखें कि हदीस और सुन्नत में एक खास तरह का इम्तियाज
اور وہی امتیاز جو غامدی صاحب کے یہاں ایک پہلو میں پایا جاتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت کہتے ہیں، اور گولڈ زہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرب کا جو رسم و رواج تھا۔ مسلم اسٹڈیز یا ان کی کتاب ہے گولڈ زہر کی، اور ٹرانسلیٹڈ فرام جرمن، اس سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کے جو مترجم ہیں وہ CR باربر ہیں، اور ایک اور ہیں SM اسٹر، لندن سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس میں گولڈ زہر کا یہ کہنا ہے کہ حدیث یہ ہے اور سنت عرب کے رسم و رواج کا نام ہے۔ غامدی صاحب کا یہ مخصوص تصور ایک لحاظ سے مستشرقین کے اس دعوے سے بھی مماثلت رکھتا ہے، جس کے مطابق حدیث دین کا کوئی مستقل بذات ماخذ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادیں عیسائیت اور یہودیت میں بھی موجود ہیں، یعنی سنت کی بنیادیں عیسائیت اور یہودیت میں بھی موجود ہیں۔ گولڈ زہر کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ رسول کریم نے علماء یہود و نصارہ سے علم حاصل کیا تھا اور بعد میں اسے اپنی تعلیمات میں شامل کر لیا تھا۔ گولڈ زہر کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور نے علماء یہود و عیسائیت سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس تعلیمات کو بعد میں انہوں نے اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا ہے۔ جی۔ اور قرآن کریم کے ماخذ پر تو استشراقی فکر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اسے دیکھیں کہ جب دین ابراہیمی کی روایت آپ اس دین کو قرار دیں گے اور ادھر سے استشراقی فکر میں یہ رجحان موجود ہے، تو یہ ایک بہرحال اس کا ایک ربط اور مناسبت سی بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کا جو تصور سنت ہے وہ ہمیں تراث میں اس شکل و صورت میں نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو وہ مستشرقین کے ہاں ملتا ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سوال کے ذریعے اس بحث کو آگے ہاں، بڑھائیں۔ سنت کی بحث میری بہت طرف سے اچھا، تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، آپ نے تو اپنا جو فصل پوری جو اس کی تلخیص کی اور پوائنٹ سارے بتا دی۔ اس سے بس ایک سوال تو مجھے یہ آ رہا تھا کہ تھوڑی سی آپ نے اس سے بات کر بھی لی، لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی شاید توضیح ہو جائے کہ حدیث اور سنت کا جو غامدی صاحب کا تصور ہے وہ آپ متقدمین کے ہاں تو آپ فرما رہے کہ نہیں ہے، تو خود مکتبہ فراہی کی دونوں بزرگوں کے ہاں بھی اس حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے دین کوئی ابراہیمی کی روایت تصریحات سے سنت ثابت؟ جی۔ نہیں ملتی، کوئی تصریحات ان بزرگوں کے یہاں میں نہیں ملتی۔ اچھا، تو یہ خالص جی۔ غامدی صاحب مکتبہ فراہی کے اس وقت کے جو سب سے بڑے مجتہد ہیں، کہ ان کا اپنا نقطۂ نظر، یعنی انہوں نے یہ پیش کیا، پھر وہ استشراق والے پہ میں ابھی آگے سوال کروں گا، یعنی ان بزرگوں کے پاس یہ فرق نہیں ہے، غامدی صاحب کے پاس، ٹھیک۔ دوسرا جو آپ نے دو تین بار یہ بات کہی کہ پرویز صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، اور وہی اسی طرح کے الفاظ اور وہی فکر غامدی صاحب بھی پیش کر رہے کہ حضور نے حدیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات تو تاریخی طور پر ثابت ہے نا، مطلب اس میں تو شاید اگر میں آپ سے بھی پوچھوں گا تو آپ بھی یہی کہیں گے، آپ وہ ابو شاہ والی یا ایک دو روایتیں لے آئے کہ نہیں نہیں حضور نے بعد میں اجازت دے دی تھی، بلکہ صحیح مسلم میں تو روایت ہے کہ لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ لکھنا ہی نہیں، پھر بعد میں اجازت دے دیں کی بھی شاید کوئی روایت آتی ہے، تو اس حوالے سے تو پھر خلفاء کے ہاں بھی ہمیں حدیث کے حوالے سے وہ جمع تدوین جو قرآن پہ ہے وہ نہیں نظر آتا، تو یہ تو ٹھیک بات ہے نا دونوں کی۔ اگرچہ ہمارا یہ اجیت حدیث پہ پھر کبھی ہم مکالمہ رکھ لیں گے، البتہ میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حدیث کے لیے حدیث کا لفظ بھی حضور نے پسند کیا ہے اور ٹھیک اس ہے، کے علم کو بھی پسند کیا ہے۔ باقی بالکل جہاں ٹھیک تک ہے۔ جمع و تدوین کی بات ہے تو یہ بات عام طور پر ہے کہ سوائے قرآن کریم کے کسی دینی علم کی تدوین عہد صحابہ اور عہد نبوی میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ ٹھیک وہ ہے، زیادہ تر اس کا انحصار صدور پر ہوتا تھا نہ کہ سطور پر۔ تو وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تدوین کا ٹھیک، مرحلہ بعد میں آیا، وہ صحیح، تحفیظ کا مرحلہ تھا۔ ٹھیک ہوگی، تو ایک یعنی آپ یہی حدیث فرما رہے بخاری کہ شریف میں اس بات، سے ہم، یعنی اس پوائنٹ کو لے کے کہ حضور نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی جمع کرنے کی لکھوانے کی، اس کو لے کر آپ یہ فرما رہے کہ حدیث کی عدم حجیت پہ دلیل لینا یہ معقول بات نہیں نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، ٹھیک، یعنی بالکل، عہد نبوی میں تو قرآن کریم کی بھی جمع و تدوین نہیں ملتی، تو نہیں اس اس پہ سے تو تو اختلاف ہے، مستشرق نہیں تو آپ کیا میں تو جمہور کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، تو جمہور اچھا، اہل سنت، جی ہاں، اس سے یہ استدلال کیا ہے مستشرقین نے کہ وہی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر ہاں کوئی وہ اتنی اہم اس پہ شے ہم نے ہوتی تو ہاں اس پہ کافی اچھی بات ہو گئی تھی نا پیچھے جمع اور قرآن پہ، بالکل،
बहुत अच्छा। तो ठीक है। मेरे मकाले की जो दूसरा बाब है उसकी दो फसलें हो गई हैं, एक कुरानियात के बारे में गामदी फिक्र और उसके पस मंजर, और हदीस के बारे में। अब तीसरी फसल जी। मेरे पेश नजर है उनका तसव्वुर सियासत और उसके जो माहिस। हाँ नहीं, इसमें आपने एक बात ये जो फरमाई ना कि गोल्ड जहर का एक कौल आपने पेश करके उसमें गामिदी साहब में और मुस्तशरिकीन ने मुमासलत ढूंढी, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। यानी अगर गामिदी साहब तो देखें ना, इसको एक तो महदूद कर रहे हैं कि भाई ये दीन इब्राहिमी की रिवायत है सुन्नत असलन, जो फिर उसकी कुछ तादाद उन्होंने अपनी किताब मीज़ान के अंदर बयान की है। ठीक है, उसके बारे में नाकिदीन गामिदी के कहने है कि उसमें ऊंच नीच का सिलसिला रहा है, 37 से शुरू करके मेरे ख्याल से अभी 28 पे है। तो गोल्ड जेहन ने तो इस तरह की तो कोई बात नहीं की ना, उन्होंने तो ये कहा कि भाई जो अरब की रिवायात है उसको सुन्नत कहा गया या कहा जाएगा, ऐसा कुछ है। अ, देखें, अगर उसकी कोई मुमासलत नहीं बनती तो मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं है ये मुमासलत कायम करने का। एक तो ये ठीक। मेरा ये नहीं, मेरा इस पे ठीक। इसरार नहीं है। लेकिन मैं एक दोनों मालूमात आपके सामने रख लेता हूँ, फिर सामने उससे नतीजा अख्ज़ कर सही। लेगा। ठीक है। ठीक है। गोल्ड जहर ये कहता है कि जी। हदीस का ज्यादातर हिस्सा मुस्लिम सियासी और मजहबी तनाज़ात से जन्म लिया है, हदीस के ठीक है। जखीरे ने। और सुन्नत को रसूल करीम से कबल अरबी रस्म व रिवाज की हैसियत हासिल थी। अब गांधी साहब ने जो फहरिस्त पेश की है तो आप देख लें, वो रसूम है, यानी जो 27 चीजें मीजान में पेश की गई है, तो वो तो अरब में राइज थी। और वो तो हाँ। कहा जाता है कि वो दीन ठीक। इब्राहिमी की बहुत रिवायत है, अच्छा। हाँ हदीस में उसको फितरत बिल्कुल। कहा गया। यानी हाँ बिल्कुल वैसे अच्छा आपने उसकी तोजी हो गई ना। यानी गामिदी साहब जिसको फरमा रहे हैं और गोल्ड जहर जिसको कह रहे हैं, यानी वो ऐसी चीजें थी जो उस वक्त अरबों में दीन इब्राहिमी की रिवायत के तौर पर जारी थी वो चीजें। ऐसा ही है ना। तो अब ठीक। रिवायत और रस्म में क्या फर्क होता है? यानी गांधी साहब रिवायत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड जहर ने हाँ रिवाज का ठीक लफ्ज है इस्तेमाल मतलब किया है, तो हाँ। इसमें फर्क क्या है वो? ठीक बिल्कुल, हाँ मतलब जी। वो एक राय चीज थी। ठीक ठीक। अच्छा, अब जो आपने अगला जो जी कामिदी साहब वगैरह के तस्वुर सियासत और इस्लामी हुकूमत इनकलाब के हवाले से उसके आप थोड़ा सा हमें तलखीस करें, फिर हो सकता है मेरे एक दो तालिब इल्माना सवाल उसमें पैदा हो जाएं, जी। जो आपकी किताब का शुक्रिया। आखिरी हिस्सा है। जी हाँ, आखिरी हिस्सा। हस्ब तरतीब इस बाब में भी पहले जो है वो मकतब फराही के जो पहले बुजुर्ग हैं उनका नकुशबाजी किए गए हैं, फिर गांधी साहब की। तो इस फसल में हमारे दो सवाल जेर बहस हैं। एक तो ये कि मकतब फराही का सियासी मसलक क्या है, ठीक है। हम्म। और दूसरा यह है कि गांधी साहब की सियासी फिक्र का पस मंजर क्या है और उसमें जो इर्तिका हुआ है वो क्या है। ये दो हमारे पेश नजर है। मकतब फराही असलन एक इल्मी डिस्कोर्स है, यानी वो सियासी तहरीक से ज्यादा उसका जो तारुफ या शनाख्त है वो इल्मी नोयत की। और ऐसे उनकी ही। दिलचस्पी के जो अ, मैदान है वो यही तहकीक और तसनीफ और तालीफ और दरसों तदरीस का है। अलबत्ता मौलाना फराई अगरचे अमली सियासत से वो किनारा कशीर है, लेकिन मेरा मानना बाद में यह हो है कि गए। एक कुरानी मुफक्किर जो है वो अपने जमाने के हालात से नावाकिफ नहीं रह सकता। नहीं रह सकता बिलखुसूस बिल्कुल। के जब उम्मत मुस्लिमा एक दर्द कर्ब के आलम से गुजर रही हो, तो उस वक्त कुरानी मुफक्किर इस तरफ मुतवज्जे होता है और वो कुरान की सही। रोशनी में उम्मत के उस एहसास ज़िया भी दिलाता रहता है और उसके नुकसानात का इजाला भी करता रहता है। बड़े सगीर ठीक। में जब मुसलमानों का सियासी जवाल हुआ और उसके बाद फिर थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं। बड़े सगीर में जब मुसलमानों का सियासी जवाल हुआ और उसके बाद फिर ये सिलसिला पूरे आलम इस्लाम में चल निकला, तो कुछ शख्सियात ऐसी थीं कि जिन्होंने कुरान करीम की रोशनी में इस उम्मत को दोबारा बेदार करने की कोशिश की है। उनमें से हजरत सही। शेख उलिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी नुमाया नाम है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, मौलाना सईद अबुल आला मौदूदी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तर्जमा, तफसीर, कुरानियात के बुनियाद पर सियासी शऊर की तश्कील और उम्मत की बेदारी की कोशिश की है। तो कुरानियात के उस जमाने में मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने एक जगह लिखा कि इस सदी में कुरानियात का सबसे बड़ा आलिम मौलाना फराही है। तो मेरा हम्म। मानना यह है कि मौलाना फराही इससे बिल्कुल लाताल्लुक नहीं रहे, बल्कि जब 1912 में तराबलुस का वाकया पेश आया और उसका सुकूत हुआ, उस पर हमला हुआ,
لیبیا پر، موجودہ لیبیا اور اس وقت کا طرابلس، اس پہ اقبال نے بھی نظم لکھی تھی، فاطمہ تو آبرو ملت مرحوم ہے۔ اور اسی زمانے میں پھر الہلال اور البلاغ میں مولانا آزاد کے قلم نے بھی ہندوستان کے در و دیوار کو مغموم کیا تھا۔ تو اسی زمانے میں مولانا فراہی نے ایک نظم عربی میں لکھی تھی، جس سے ہمیں یہ اچھا پتہ ملتا ہے کہ وہ امت کا جو درد و کرب ہے اس سے وہ لا تعلق نہیں رہے، اور محض دینی مشغولیات کو یا مصارف کو یا خود کو ایک طالب علم کی حد تک محدود کر کے ان چیزوں سے لا تعلق، اگر مجھے آپ اجازت دیں اس گستاخی جی کی جی کہ میری مذمت سے کیا ہوگا والا منہج انہوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک اپنے درد کا اظہار کیا ہے۔ اور میرا شکوہ یہ ہے آپ کی توسط سے، مکتبہ فراہی سے، کہ مولانا فراہی کا یہ عربی قصیدہ نایاب ہے، اور یہ ہم جیسے طالب علم اس کو باہر نکال لائے ہیں۔ یہ جو المورد ہے یا مکتبہ فراہی کے اس وقت کے مجتہدین و مجددین نے، انہوں نے اس کی اشاعت کو کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو یہ عربی قصیدہ مجھے ہمارے استاد مولانا سید متین احمد شاہ صاحب ان کی طرف سے علم میں آیا، اس کے 2 شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان تازہ ہوگا۔ مولانا بالکل، فراہی بسم لکھتے ہیں، اللہ جی۔ کیف القرار، کیف القرار جی وقت نقص اعلامنا بطرابلس، کہ ہمیں کیسے قرار آئے کہ جب کہ تمہارے تو کیا کہتے ہیں، پرچم سر نگو ہو گئے ہیں طرابلس کے مقام پر۔ کیف القرار وحولنا اعداء ترتقب الخلس، ہمیں کیسے قرار آئے کہ ہمارے دشمن ہمارے دائیں بائیں، ہمارے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کو ایک ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، خون پی رہے ہیں، اور ہر صحیح طرف سے جو درند ہیں وہ آ کر ان پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نب کی اعلی اخواننا، ہم اپنے بھائیوں پر روتے ہیں، بین القتیل و من حبس، جو شہید ہو گئے ان پر بھی روتے ہیں، اور جو گرفتار ہو گئے ان پر بھی روتے ہیں۔ یعنی اس وقت کا جو انسانی المیہ برپا تھا، اس پہ مولانا فراہی نے عربی میں قصیدہ لکھا ہے اور درد کا اظہار کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز واضح ضروری کہ مولانا فراہی کی شخصیت کے اس پہلو کو ان کے منتسبین نے صیغہ اخفا میں رکھا ہے، اور نامعلوم کیوں رکھا ہے۔ البتہ یہاں میں نے اس کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ مولانا فراہی پر بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے، لکھنے والے تو پھر وہ گزارا تو نہیں کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے مولانا فراہی کو ایک لکھنے والے نے کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، معاذ اللہ۔ اچھا وہ چلو۔ میں ان صاحب کا نام لے لیتا ہوں، ان صاحب کا، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور آپ کے کراچی کے اچھا اچھا، عالم جی ہیں، جی جی، میں ان نے نے، کہا شاید اس دور میں کسی نے کہا ہو۔ نہیں نہیں، آج ان کی کتابیں بولتے نقشے۔ تو ویسے ایک واقعہ ہے ضمن میں اس کی تفصیل شاید اس وقت پیش کرنے سے قاصر رہوں گا۔ وہ ایک مترجم کی حیثیت سے وہ ایک انگریز کے ساتھ گئے تھے عرب، مولانا فراہی، صحیح۔ اور جب واپس آئے تو پھر انہیں اپنے اس سفر پر بہت زیادہ قلق اور ہاں افسوس رہا کہ یار اچھا یہ تو شاید اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے لے گئے۔ تو شاید اس تناظر میں مفتی صاحب نے کہا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا فراہی ایک مخلص دینی رہنما تھے، اور مولانا فراہی کے جو جذبات و احساسات ابھی ہم نے ملاحظہ کیے وہ مفتی صاحب کے اس اتہام کی نفی کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب ان کی سیاسی فکر پہ بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی فکر سے ہماری مراد یہاں پر دین کی سیاسی تعبیر ہے، جی یہ مروجہ اور معروضی سیاسی بات میں ہم نے نہیں الجھنا۔ اچھا، مولانا فراہی کی ایک ناتمام اور غیر مطبوعہ تصانیف میں ایک مختصر سا کتابچہ ہے، فی ملکوت اللہ کے نام سے۔ ٹھیک۔ اس کتابچے میں مولانا فراہی نے علم ملکوت اللہ کی تعریف، عقلی و نقلی دلائل سے ملکوت اللہ کا ثبوت، خلافت کی ضرورت، خلیفہ کے خصائل و صفات، سلب خلافت کی وجوہ، اور خلافت کے تمدنی و تہذیبی فوائد جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ یہ وہی تعبیر ہے جو مولانا مودودی کے ہاں ملتی ہے، یہی اسلام کی سیاسی تعبیر ہے۔ اب 2-3 اقتباسات مولانا فراہی کی اسی کتاب سے تاکہ ان کے سیاسی شاکلہ واضح ہو جائے۔ مولانا فراہی لکھتے ہیں، ان کے مطابق ملکوت اللہ سے مراد خدا تعالیٰ کی اپنی اقتدار و اختیار میں یکتائی ہے، سو خدا تعالیٰ کے سوا اس کے کسی بندے کی اطاعت و بندگی جائز نہیں،
خدائی اقتدار رحمت پر قائم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس اقتدار کے اظہار کا منتہا کمال ہے فی ملکوت اللہ۔ سرائے میر صحیح اعظم گڑھ بہارت سے یہ کتاب اب میرے پاس تو خیر صاف میں ہے، پتہ نہیں ہارڈ میں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اسی طرح مولانا فرائی واضح کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو علم ملکوت اللہ ہے، یہ قرآن کریم کے تمام علوم میں جامع ہے، اور قرآن علوم و معارف کا طالب علم اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی نگاہ اس اہم اور مرکزی نقطہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تمام قرآنی علوم کا چشمہ جس سے پھوٹتا ہے وہ یہی ہے کہ خدائی اقتدار اور بادشاہت، اس کا تصور یہ تمام علوم قرآنیہ کے لیے مصدر و منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا فرائی کے نزدیک خدا تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تصور کے بغیر، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جملہ ہے، مولانا جی فرائی جی جی، لکھتے ہیں ایسے ہی کہ لگ رہا خدا تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تصور کے بغیر کوئی نہ توحید اور دین حق پر قائم رہ سکتا ہے، اور نہ ہی قلب و نظر کا اطمینان حاصل کر سکتا ہے۔ ہے۔ ڈاکٹر اچھا اسرار صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب تک توحید فی الحاکمیت قائم نہیں ہوگی تو توحید فی ہوں العبودیت کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ تو نہیں یہی ہے۔ بات مولانا فرائی نے لکھی ہے۔ مزید بھی کئی اقتباسات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں تک ان کی سیاسی فکر واضح ہے، اور جی تادم آخر ہمیں اس میں ان کا کوئی رجوع نہیں نظر آتا، اور یہی ان کی صحیح آخر دم تک فکر تھی۔ اچھا، اس ضمن میں اگر دبستان شبلی کی بات کی جائے تو مولانا آزاد دبستان شبلی میں، علامہ اقبال ہیں، سید مودودی ہیں، یہ سب اسلام کی سیاسی تعبیر کے قائل لوگ ہیں۔ اسی کے علاوہ اگر سید سلیمان ندوی نے جو سیرت النبی کا حصہ مدون کیا ہے، ایک تو شبلی صاحب کا، ایک ندوی صاحب والا ہے، تو جو ندوی صاحب سے جی متعلق ہے اس میں انہوں نے جا بجا قیام خلافت وغیرہ کی، اور اس کے نظام کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور جا بجا لکھا ہے۔ تو مکتبہ فراہی اور دبستان شبلی یہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ البتہ مولانا جی اصلاحی صاحب کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ بہت اچھی آ رہی ہے آواز، بہت اچھی۔ مولانا اصلاحی فرائی صاحب کے جانشین ہیں، ان کی سیاسی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک وہ متعلق ہے جماعت اسلامی سے، اور ایک وہ ہے جو جماعت اسلامی سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ مولانا اصلاحی 1940 سے جماعت اسلامی میں سرگرم ہے، وابستہ ہوئے ہیں مولانا مودودی سے، اور 17 سال تک کم و بیش وہ مولانا مودودی کے ہمراہ ایک سرگرم رہنما کی حیثیت سے جماعت اسلامی میں متعارف رہے ہیں۔ جی بہت زیادہ۔ بلکہ جماعت کے حلقوں میں مولانا مودودی کے بعد جس شخصیت کا نام لیا جاتا تھا وہ مولانا امین حسن اصلاحی تھے، یعنی اس درجے کے رہنما ہے۔ اچھا، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ مودودی صاحب نے کہا تھا کہ میری حقانیت کی دلیل 3 آدمی ہیں جو میرے ساتھ ہیں، ایک مولانا اصلاحی ہے، اچھا، ایک مولانا علی میاں ہے، ابو الحسن علی ندوی، اور ایک منظور نعمانی، اور تینوں الگ ہو گئے پھر۔ یہ تینوں مودودی صاحب کو۔ ہاں، اب یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے واللہ والا۔ اچھا، یہ آپ کی تو جماعت خبر اسلام، واحد سے روایت ہے۔ یہ صرف سامع کی حیثیت سے میں یہ نقل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، جماعت اسلامی کے حلقے میں ایک اصطلاح ہے اقامت دین، جی بہت بھرپور اصطلاح ہے۔ یہ یہ اصطلاح مولانا اصلاحی کی وضع کرتا ہے۔ اچھا، ہاں یہ ڈاکٹر اسرار نے کہیں لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے حزب اللہ کے اوصاف اور امیر و مامورین کا باہمی تعلق، اس ہوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اصطلاح تو ہمیں مولانا اصلاحی نے ہدیتاً پیش کی ہے۔ اچھا، ہاں پھر بالکل، بہت اہم۔ قیام پاکستان کے بعد 1957 میں جماعت اسلامی سے مولانا اصلاحی الگ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ علیحدگی فکری بنیادوں پر تھی یا انتظامی بنیادوں پر؟ تو اس وقت پر، جس وقت یہ عمل رونما ہوا ہے، اس وقت یہ انتظامی بنیادوں پر تھا۔ مولانا فراہی کی رائے اچھا یہ تھی، مولانا اصلاحی کی، کہ شورا کا نظم ہونا چاہیے، اور مودودی صاحب کی رائے یہ تھی کہ اطاعت امیر، وہ جو ماچھی کوٹ کا غالباً ان کا اجتماع ہوا تھا، یہ جی اسی کا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک کتاب ہے تاریخ جماعت اسلامی کے گمشدہ باب، ہوں اس میں، اچھا خود ایک جگہ میرے خیال میں وہ ڈاکٹر صاحب نے شاید
اپنے فصل و وصل کی داستان لکھی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی چونکہ بعد میں علیحدہ ہوئے تھے، وہ اس کی داستان ایک کتاب بھی ہے نا، نقض غزل، میرے خیال سے اس میں. واللہ عالم. ٹھیک. جماعت اسلامی صحیح. سے وابستگی کے دوران مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. طریقہ کار. ٹھیک. ہم، اور یہ کتاب غامدی صاحب نے میزان میں جو قانون دعوت لکھا ہے اس کا مصدر کہی جا سکتی ہے، اس صحیح. کتاب کو اس کا مصدر کہا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کتاب میں اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں دین کو بحیثیت نظام زندگی جیسا کہ وہ فی ہم، الواقع ہے رکھا ہے، اور اسی حیثیت سے اس جدوجہد کے تمام تقاضوں اور اس کے مراحل کی تفصیل جو اس نظام کو برپا کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے، یہ ساری تفصیل میں نے بیان کی. اب نظام زندگی اور پھر اس کو برپا کرنا، یہ تو بالکل وہ انقلابی باتیں ہیں نا جی. وہی ہے، سب وہی ہے. اچھا، اب ایک ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایک شاگرد ہیں خالد محمود عباسی صاحب، شبان المسلمین جی. والے. شبان والے بالکل. میری درخواست ہوگی کہ آپ ان سے ضرور ملاقات کریں اور تفصیلی میرے ان کا. بات، ہاں ان کی کسی بندے سے میری بات ہوئی پڑی ہے، بس وہ اسلام آباد میرا جانا نہیں ہو رہا ہے، ان کا کراچی آنا نہیں ہوتا، تو بس انشاءاللہ وہ لازمی کرنا ہے ان سے تو. جی. خالد صاحب سے میرا بھی بڑا مندانہ تعلق ہے، اگر آپ میرا ریفرنس استعمال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا، بس یہ تو تو پھر اچھا ہو گیا بھائی. ہم تو وسیلے تو کے قائل ہے ویسے خالد نا، تو صاحب مسئلہ نہیں تو ہے. جی. خالد صاحب سے جی. میں نے یہ پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ اس کتاب سے غامدی صاحب مولانا اصلاحی نے رجوع کر لیا تھا، اچھا. کیونکہ اس میں وہ نظام اچھا. والا پہلو. جی. تو خالد ایسا ہی صاحب ہے. نے خالد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست نے مولانا اصلاحی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ نے دعوت دین اور اس کے طریق کار کی کچھ ابحاث سے، کچھ مباحث سے رجوع کر لیا ہے. تو اس پر اصلاحی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اپنے متشابہات سے رجوع نہ کروں، یہ کتاب تو میری محکمات میں شمار ہوتی ہے. اچھا. یہ کتاب تو میری یہ واقعتاً یہ ہے، لیکن یہ بھی یہ ہے کہ سماعی ہے، تحریری نہیں ٹھیک. ہے، راوی میں ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ آپ اب سکر راوی ہے تو. لیکن جن اب سے آپ نے روایت دی ہے وہ ان سے سماعت ثابت ہے نا، بٹ ٹھیک ہے. اب بس اور وہ وہ پھر بھی آپ کا ثقہ ہے، کام ظاہر سی ہے. بات ہے. اسی طرح ٹھیک. مولانا اصلاحی نے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے 18 سال بعد ایک کتاب لکھی ہے اسلامی ریاست کے نام سے، ہوں. اور یہ کتاب دو ہزار نام. چھ میں غامدی صاحب کے ایک عزیز ہیں، غالباً احسن تہامی نام ہے ان کا، جی. وہ دارالتذکیر چلاتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتب وغیرہ شائع کتاب ہے، کرتے ہیں. تو صحیح. یہ کتاب اسی مکتبے سے شائع ہوئی ہے 2006 میں، ہوں. اور اسی میں کم و بیش وہی نتائج فکر ہیں جو جماعت اسلامی کے زمانے میں ان کے تھے. تو صحیح. یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ ملتا ہے کہ یار وہ ان کی جو علیحدگی ہے وہ انتظامی بنیادوں پر ہوئی ہے، فکری بنیادوں پر نہیں نہیں ہوئی. ہوئی ہے. یہ میرے ٹھیک. خیال میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. بہت اچھے انداز اچھا، سے، بالکل صحیح ہے. لیکن کچھ شواہد ایسے بھی ہیں کہ جو ان کی رجوع کے اس پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ انہوں نے فکری طور پر جماعت اسلامی سے اگر کہا علیز. جائے تو انحراف کر لیا تھا، بلکہ شدید ترین ٹھیک ہے. اختلاف کر لیا تھا. اس کی ایک مثال ڈاکٹر اسرار صاحب نے نقل کی ہے کہ اچھا. مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن جو انہوں نے جماعت جی. اسلامی سے نکلنے کے بعد لکھی ہے، اس تفسیر میں سورۃ العصر کے ضمن میں جو تمام ابحاث ہیں وہ تقریباً مولانا فراہی کی نقل کی گئی ہیں. البتہ مولانا فراہی نے لفظ و تواصع سے خلافت کا وجوب ثابت کیا ہے، اور یہ بحث تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی نے نقل نہیں کی. نہیں کیا. اچھا. تو یہ ایک سوال اور کھٹکا ہوں. سفید ہو جاتا ہے. اچھا، اس پر مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب نے خط لکھا مولانا اصلاحی کو کہ آپ اپنی فکر کی وضاحت کریں، کہ آپ نے مولانا فراہی کی سورۃ العصر کی تمام مباحث تو شامل کر لی اپنی تفسیر، لیکن وہ پہلو جو وجوب خلافت سے جڑا ہوا ہے اس سے آپ نے اعراض برتا ہے، تو آیا یہ کیا ہے؟
آپ کی پہلی والی ہاں فکر کو درست سمجھا جائے یا دوسری والی فکر کو درست سمجھا جائے. تو دو خطوط لکھیں ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ خطوط میرے پاس موبائل میں موجود ہیں، لیکن اس پہ مولانا اصلاحی نے نو کمنٹس والا اسلوب اختیار کیے اور کوئی ان خطوط کا جواب نہیں دیا. تو یہ چیز تھوڑا سا شک میں مبتلا کر دیتی ہے. اس عمل کو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ یہ زوال یافتہ فکر ہے. اب جماعت اسلامی کے ہیں؟ بعد جب یہ الگ ہوئے ہیں تو یہ اب فکری زوال کا شکار ہو گئے ہیں اچھا، مولانا اسلام. صحیح، صحیح. جی. ٹھیک. تو اب یہ پھر پریشان کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف ہوں. سو وہ یہ لکھ رہے ہیں، دوسری طرف سے یہ لکھ رہے ہیں. تو اس چیز میں ایک اور حوالہ مجھے ملا ہے، ایک اور بزرگ ہیں مکتب فراہی کے بھی، اور مولانا اصلاحی کے شاگرد ہیں خالد مسعود صاحب، جی. اور ان کے بیٹے ہیں حسان عارف، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا ہاں فرمائے. بالکل، وہ رسالہ بھی نکالنا شروع کیا اس نے. رسالہ بھی انہوں نے. نکالتے ہیں اور وہ فیس بک پر بھی ہیں. جی. تو انہوں نے فیس بک پر ایک اقتباس شیئر کیا تھا خالد مسعود صاحب کا، کہ 90 کی دہائی میں خالد مسعود صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب سے انڈیا میں، اور اس ملاقات میں خالد مسعود صاحب نے مولانا اصلاحی کے حوالے سے بتلایا کہ وہ آپ سے بڑے خوش ہیں اور آپ کی جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی اس کو بہت پسند کرتے ہیں. صحیح. اچھا. بگل مک گئی نا پھر. اب یہ بڑی وہ مبہم سی چیزیں ہیں. اسی کو مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ اب جو مولانا اصلاحی کی سیاسی فکر ہے وہ ایک چیزتاں بن کے رہ گئی ہے. اچھا. واضح نہیں ہو رہا کہ ایندو اولا جبی است. تو یہ تو تھا مولانا اصلاحی کا معاملہ. غامدی صاحب کا یہ معاملہ چیب العجبی کا لفظ استعمال کیے ڈاکٹر اسران نے؟ یہ نہیں، اقبال کے شعر کا یہ. انہوں نے چیزتاں کا لفظ استعمال کیا. اچھا، آپ نے پھر کہا بھائی حسین احمد مدنی کو جو کہا ہے کہ وہ ادھر فٹ کرے. کچھ بدلے تو لینے بنتے ہیں نہیں. اچھا، اب مولانا اصلاحی کی صورتحال تو آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ دلچسپ تھی. اب غامدی صاحب کی صورتحال بھی اسی طرح دلچسپی کی حامل ہے. اچھا. ان کا سیاسی سفر بھی دو نقطوں پر محیط ہے. اولاً وہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے ہیں اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد سے اصولاً انہوں نے اتفاق کیا ہے، اور البتہ کچھ عرصے بعد ان کا جماعت سے اخراج ہوا ہے. اچھا. میں نے جماعتی حلقوں سے معلومات لینی چاہی کہ اس اخراج کی وجہ کیا ہے، تو وہ میرے سامنے کچھ زیادہ واضح طور پر نہیں آ سکی، اور نہ ہی میں نے پھر اس سے کچھ زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. البتہ جو حامدی صاحب وجہ نے کہیں ذکر کیا ہے؟ مقامات میں انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کوئی انتظامی نوعیت کی وجہ تھی اچھا اچھا، بس کہ ٹھیک ہے. مجھے وہ جو ہوتا ہے نا جماعت کے داخلی طور پر کچھ ہاں، نظم کی خلاف ورزی وغیرہ. وغیرہ وغیرہ کی چیزیں. تو اب وہ اس بنیاد پر وہ جماعت اسلامی سے ان کا اخراج ہوا ہے، اور یہ غالباً 85 یا 90 کی 80 کی دہائی کے درمیان کسی سن میں یہ واقع ہوا ہے. اسلام کی سیاسی تعبیر یا سیاسی اسلام کی جو اصطلاح ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی اور قومی میڈیا پر استعمال ہوتی رہی ہے. تو غامدی صاحب اس اصطلاح سے وابستہ بھی ہوئے ہیں اور اس سے الگ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک. میں آپ کی توجہ اچھا. چاہوں گا. یہ جی جی، میں ایک سوال لکھ رہا تھا، بول. معاملہ یہ ہوا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ایک صدر گزرے ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب، معروف مصنف ہیں. انہوں نے غالباً 70 کی دہائی میں غامدی صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور بھی کئی بزرگوں کا انٹرویو ان کا شائع ہوا ہے اس کتاب میں جو دینی مدارس روایت اور تجدید کے نام سے غالباً شائع کی ہے. یہ ہاں. اقبال اقبالیات کوئی اثر ہے. انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے یا وہ اسلامک یونیورسٹی کے جو ادارہ ہے؟ ہاں، اقبال اس انسٹیٹیوٹ وہ ہے ڈائلاگ سینٹر، بالکل. لاکھ کوئی ہے، انہوں نے شائع کی. تو اس میں مختلف بزرگوں کے انٹرویوز ہیں، ان میں غامدی صاحب کے انٹرویو بھی ہے. غامدی صاحب سے 1975 میں سوال ہوا
کہ کیا آپ مولانا مودودی کی تعبیر دین سے اتفاق رکھتے ہیں؟ تو اس پہ غامدی صاحب کے جواب کو دو حصوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اصولاً تو مولانا مودودی کی تعبیر دین سے متفق ہوں، لیکن یہ تعبیر دین میں نے ان سے اخذ نہیں کی، بلکہ یہ میرے آزادانہ مطالعے کا نتیجہ ہے۔ میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا تو میرے سامنے یہ نتیجہ آیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ مولانا مودودی کی بھی یہی رائے ہے، تو سو میں ان سے وابستہ ہو گیا۔ ایک یہ بات ہے۔ البتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں استدلال سے متفق ہوں، مستدل سے میرا اتفاق ہے۔ یعنی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، جس آیت کریمہ سے غلبہ دین کی جد و جہد کی فرضیت کا مولانا مودودی استدلال کرتے ہیں، میرے نزدیک اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے، بلکہ دیگر آیات ہیں ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا اختلاف اس استدلال سے نہیں ہے بلکہ مستدل سے، اصولی طور پر میں ان سے متفق ہوں۔ یہ 1975 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور 70 کی دہائی میں ہی غامدی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا تھا جو سافٹ میں مل جاتا ہے، بیعت کر نہیں ایک اور ہے اسلام کا سیاسی نظام، اچھا اچھا، یہ بھی سافٹ میں مل جاتا ہے۔ تو اس ان کی کچھ زمانے میں چیزیں شاید وہ موجود ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چیز، اب یہ اقامت دین اور فرضیت نظام اور خلافت اور اس چیز کے وہ اس زمانے میں قائل نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہوا کہ جماعت کے اخراج کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ مولانا مودودی کی اس تعبیر پر بر صغیر کے کسی عالم نے تنقید کی۔ ان کا اشارہ مولانا وحید الدین خان کی طرف تھا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ میری براہ راست اس کتاب تک رسائی نہیں ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس یہ کتاب موجود ہے، تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی یہ کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ میرے اصرار پر جب وہ کتاب انہوں نے مجھے دی تو مجھے یہ کہا کہ ادھر ہی بیٹھ کے پڑھو اور جاؤ۔ یہ 90 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے۔ تو اچھا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان کی یہ تنقید میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے توسط سے جبراً پڑھی، اور پھر اس کے بعد ان کی ایک ہمیں ارتقاء کا مرحلہ نظر آتے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز کا اظہار میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ان کی جو فکر کا پہلا پہلو ہے اس کی شدت واضح ہو جائے کہ وہ اس زمانے میں اگر قائل تھے تو وہ کس طرح کے قائل تھے۔ یعنی ایک تو وہ الٹرا پرومیکس کی سی کیفیت وہاں نظر آتی ہے۔ جی جی جی، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام، اچھا ان کا ایک اختلاف ہوا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب سے، اور وہ اختلاف برہان میں انہوں نے لکھا ہے اہل بیت کے عنوان سے، اہل بیعت کے عنوان سے، بیعت کی خدمت میں۔ اہل بیعت کی خدمت میں، جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سم و طاعت کی بیعت صرف ارباب اقتدار کے لیے، قرآن مجید کی روح سے یہ صرف مسلمانوں کے لیے اولو الامر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے بعد لوگوں سے سم و طاعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ بیت سم و طاعت بھی نبی کے بعد اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ انہی کی ہو سکتی ہے، یعنی حکمرانوں کی اور اس طرح کی۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے جذبہ بے اختیار شوق کو کچھ تھام کر رکھیں۔ بہت سی سعادتیں وہ بیت سم و طاعت کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ انہی پر اکتفا کریں، جی، اور اپنی صلاحیتوں کی کمی کو وہ بیت سم و طاعت سے پورا نہ کریں۔ لکھنے والے میں نے کہا جب لکھتے ہیں تو وہ پھر لحاظ نہیں کرتے کسی کا، تو ایک یہ پہلو بہرحال ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایک چیز میں اور شیئر کرنا چاہوں گا، جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کے حوالے سے غامدی صاحب کا جذبہ بے اختیار کس قدر وفور شوق کا حامل تھا۔ وہ اقتباس میڈیا پر وائرل ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جو ان کی وفات پہ غامدی صاحب نے وہ لکھا اصل تھا۔ میں رسائی ادب کا وہ ایک شاہکار ہے وہ مضمون، تو اس لیے میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو جی مرثیہ جی نگاری کریں۔ ہوئی ہے تو اس میں غامدی صاحب نے جو
قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں، واقعتاً اس میں آدمی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ صدر جنرل محمد ضیاء الحق بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے۔ نفاذ دین کے لیے جو حکمت عملی انہوں نے اپنے دور میں اختیار کی رکھی، مجھے اگرچہ اس سے سخت اختلاف تھا، لیکن پچھلے ماہ میں نے جب شریعت آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ان کی حکمت عملی پر تنقید لکھی تو اس میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ بہرحال اس ملک کی تاریخ میں پہلے سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو بغیر کسی معذرت کے پورے اعتماد کے ساتھ ظاہر کیا۔ جیسے مولانا طارق جمیل نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پہلا حکمران ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ مزید یہ طیارے کے مبینہ حادثے کے بعد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ بطل جلیل ہمارے دشمنوں کے انتقام کا نشانہ بنا ہے۔ اس کے مقابلے میں پے در پے ہزیمت اٹھانے کے بعد ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ غالباً باقی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جنرل صاحب کو شہید کر لیا جائے۔ اب ایک اقتباس جہاد افغانستان کے متعلق، چونکہ میں یہ آگے کام آئے گا جی۔ یہ قوم ان کی ہر بات فراموش کر سکتی ہے، لیکن جہاد افغانستان کے معاملے میں وہ جس طرح اپنے موقف پہ جمے رہے اور جس پامردی اور استقامت کے ساتھ انہوں نے فرزندان لینن کے مقابلے میں حق کا علم بلند رکھا، اسے اب زمانے کی گردشیں صبح نشور تک بھی ہمارے حافظے سے محو نہیں کر سکتی۔ میں جب فیصل مسجد کے بلند و بالا میناروں کے سائے میں ان کے مرکز کو دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار اپنے وہ شعر یاد آ جاتے ہیں جو میں نے اب سے برسوں پہلے غالباً 1973 میں شہادت گاہ بالاکوٹ کی زیارت کے موقع پر کہے تھے۔ یعنی جو جذبات تحریک جہاد کے لیے غامدی صاحب کے ہیں، وہی جذبات ان کے جنرل ضیاء، بالخصوص یہ افغانستان والا پہلو۔ اب غامدی صاحب کے ارتقاء کا وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جماعت اسلامی سے اخراج کے بعد تعبیر دین انہوں نے پڑھی تو غیر شعوری اور غیر اعلانیہ طور پر وہ خاموش سے ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں ہمیں سکوت ملتا ہے، البتہ ان کے تعبیر جو کی غلطی پڑی جی ہاں وحید تعبیر کی الدین صاحب والی، مولانا وحید الدین خان صاحب نے، تو ہمیں 90 کی دہائی کا جو اشراق ہے، 90 کی دہائی میں 1995 سے پہلے اس میں بھی اس فکر کے کوئی آثار نہیں ملتے، خاموشی ملتی ہے، کوئی اچھا کھلا ڈولا رجحان نہیں ملتا۔ البتہ 1992 کے الیکشن میں غالباً جو ان کے دوست تھے فاروق خان شہید مرحوم، وہ مردان سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور غامدی صاحب نے ان کی کمپین چلائی تھی، اتنا بہرحال ملتا ہے، اور وہ بھی کسی جو ہے مذہبی عنوان سے الیکشن لڑا گیا تھا۔ وہ اس کا حوالہ میرے پیش نظر اس وقت آ نہیں رہا، مجھے مل نہیں رہا، وہ میں بوقت ضرورت پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ 90 کی دہائی میں اس پہ خاموشی ہی اس کا ایک منہج رہی ہے۔ البتہ اس دہائی کے اواخر میں اشراق میں اس طرح کے مضامین کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس سے غیر سیاسی اسلام کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، اور اس کے جو بانی مبانی ہیں وہ جناب خورشید احمد ندیم صاحب ہیں، ہمارے بزرگوار، اور یہ بعد میں ان کی تحقیق کے اچھا خاص جی خورشید ندیم صاحب نے اسلام کی نہیں تو سیاسی، انہوں نے، وہ تو ہے لیکن کیا انہوں نے غامدی صاحب کو اس طرف مائل کیا؟ اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشراق میں اس سلسلے کا کھل کے سب سے پہلے اظہار جو اچھا ہے وہ ٹھیک ٹھیک صاحب ٹھیک، خورشید اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک سمجھ آئی ہے۔ تو ہوں خورشید ندیم صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل امپائر کے بجائے ایک دعوی امپائر کھڑی کرنی چاہیے، اور یہ تصور بنیادی طور پر مولانا وحید الدین خان کا ہے جس کی خورشید احمد ندیم صاحب نے تصویر کی ہے۔ زاویہ نظر کی اس تبدیلی کے باوجود 9/11 تک صورتحال جو ہے وہ گوں مگوں رہتی ہے۔ 9/11 کا واقعہ جس نے دنیا کے حالات کو تبدیل کر دیا تھا، اسی وقت پاکستان میں ظاہر ایک فوجی تسلط بھی قائم تھا، تو امریکہ نے جو افغانستان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پیراڈائم شفٹ نے غامدی صاحب کی سیاسی فکر کو بھی ایک نیا رخ دیا ہے، اور وہ یہ کہ 9/11 کے بعد جب غامدی صاحب کا پہلا انٹرویو شائع ہوا غالباً
अक्टूबर 2001 में रोजनामा पाकिस्तान में, उसमें गांधी साहब ने यह कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी हमला दहशतगर्दी नहीं है। ये अखबार का टुकड़ा वायरल भी होता रहता है वक्तन फवक्तन। ये वो पहला मौका था जिस पर उन्होंने अपनी फिक्र के इस पहलू को नुमाया करना शुरू किया। और हुस्न इत्तिफाक कहा जाए या सूए इत्तिफाक कि मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी 9/11 के बाद ही अपनी ताबीर में शिद्दत और रद्द अमल की नफ्सियात के अंसर को शामिल किया है। 9/11 के बाद अच्छा। भी उनके यहाँ शिद्दत आई है। तो इस इर्तिका का सबसे अहम मरहला जो हमारी इस बहस का हासिल है, वो है गांधी साहब की एक तहरीर, इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया। ये हम्म। गालिबन मकामात में शाये हुई है। और 2015 में जब वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का पेशावर में, उसके बाद ये तहरीर लिखी गई है। इस तहरीर के कुछ इक्तबासात पेश किए जाते हैं ताकि साबका नजरियात का इसकी रोशनी में जायजा लिया जाए। गांधी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बाज इंतहा पसंद तंजीमों ने अपने इकदाम से इस्लाम और मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में पैदा कर दी है, ये इसी फिक्र का मौलूद फसाद है जो हमारे। जी। आप मौलूद फसाद के बाद से आपकी गुफ्तगू नहीं आई। फसाद बर्पा हो गए हैं। ये इसी फिक्र का मौलूद फसाद है जो हमारी मदरसों में पढ़ा और पढ़ाया जाता है और जिसकी तबलीग इस्लामी तहरीकें और मजहबी सियासी जमातें शब रोज करती हैं। इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही फिक्र क्या है, इसको हमने अपनी किताब मीजान में दलाइल के साथ पेश कर दिया है। यह दर हकीकत एक जवाबी बयानिया यानी काउंटर नैरेटिव है। मालूम यह हुआ कि पहली फिक्र अब इनके यहाँ फसाद है और दीनी मजहबी सियासी जमातें और मदरसे जो कुछ कर रहे हैं ये सब फसाद कर रहे हैं। तब ये जिहाद से फसाद की तरफ पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। गांधी साहब के मुताबिक इस्लाम का मुखातिब फर्द है, वो दिलों पर हुकूमत करता है, दिलो दिमाग पर हुकूमत करता है, जमीन पे हुकूमत नहीं करता। ये बड़ा ईमान अफरोज जुमला है। वैसे ये ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद है कि इस्लाम रियासत का मजहब है और इसको किसी भी करारदाद मकासद के जरिए मुसलमान करने की कोशिश की जा सकती है या कुरान और सुन्नत के जरिए इसे किसी आईनी हद और हिसाब का पाबंद किया जा सकता है। गांधी साहब इसका कायल नहीं है। मुस्लिम रियासतों को यकजा करके उन पर आलमी सतह की एक हुकूमत कायम करना हम सब का ख्वाब है, लेकिन शरी हुक्म हरगिज नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी गुनाह हो। लिहाजा खिलाफत ना तो कोई दीनी इस्तिलाह है और न ही इसका वजूब शरी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल खुलासा। ठीक। इस्लाम में कौमियत की बुनियाद इस्लाम नहीं बल्कि कौमी रियासतें और कौमी शनाख्तें हैं। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब वाली बात आ गई। ठीक है, हम्म। गैर मुस्लिम रियासतों में भी शहरी की हैसियत से वतनीयत की बुनियाद पर मुसलमान एक आज़ाद कौम की हैसियत से रह सकते हैं। यह चीज कुरान और सुन्नत की रूह से नाजायज नहीं। गांधी साहब तकफीर के मसले पर उनका कहना यह है कि जो शख्स खुद को मुसलमान कहे, अगरचे कोई आलिम या उलमाओं से मुसलमान न समझे, लेकिन ऐसे शख्स को फिर भी गैर मुस्लिम या काफिर नहीं करार दिया जा सकता। अकायद व अमाल का फैसला खुदाई इख्तियार है और उसी के पास रहना चाहिए और उसके लिए क़यामत का इंतजार करना चाहिए। किसी भी पार्लियामेंट को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी के कुफ्र व इस्लाम का फैसला कर सके। जबकि सही है। मौलाना इस्लाही ने एक जगह लिखा है कि कादियानियों के हवाले से जो हमारी आईनी तरमीम हुई है ये रियायत पर मबनी है, वगरना ये सब इर्तिदाद के हुक्म में दाखिल है, खुसूसन इनकी पहली नस्ल, लिहाजा इनको कत्ल किया जाए। तो गांधी साहब 9/11 से पहले शरी बालादस्ती के भी कायल हैं, खिलाफत के वजूब के भी कायल हैं, उलुल अमर के भी कायल हैं और उसका मिस्ताक हुकूमत को भी ठहराते हैं। और इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया नामी उनकी तहरीर उनकी इस सारी गुज़श्ता फिक्र की तरदीद के लिए काफ़ी है जो मकामात में शामिल इशाअत है। यहाँ पहुंचकर हमारा मकाला अपने फाइंडिंग और नताइजुल बहस की तरफ चला जाता है, जो जाहिर है कि आपके सवाल और जवाब के बाद हम हाँ। नताइज की तरफ जाएंगे। नहीं, नताइज और उसका तलखीस और सिफात क्या है? माखिजे, हाँ उस पे आपके वो कुछ मैंने लेना है। लेकिन इसके अंदर एक तो बीच में आपने जब मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब के ऊपर गुफ्तगू की थी तो उसमें आपने कहा ना कि
جیسے تواصو بالحق کے اندر انہوں نے وہ چیز نہیں پیش کی جو فراہی صاحب نے اس سے خلافت وغیرہ کو ثابت کیا. تو آپ نے کہا کہ کوئی اشارات اس طرح سے ملتے ہیں جس میں وہ لگتا ہے کہ مودودی صاحب کی فکر یہ جمع اسلامی کی جو اقامت دین اور اس کی بنیاد ہے پوری دین کی تعبیر سیاسی، اس سے انہوں نے انحراف کیا. تو اس کے لیے ایک اور چیز جو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو آپ نے مقالے کے دوران اس کو غور کیا نہیں، مجھے نہیں پتہ ہے، ہم نے خود بھی اس طرح سے، یعنی جن آیات سے مودودی صاحب پولیٹیکل اسلام کی تعبیر پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ اقامت دین والی آیت، اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے غامدی صاحب سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کا غالباً حوالہ دیا کہ پوری تفسیر وہاں پڑھے، تو وہاں پوری تعبیر وہی ہے توحید کی اور سب کی. اسی طرح شہادت الناس کی جو تعبیر غم مودودی صاحب فرماتے ہیں، اظہار دین کی جو تعبیر مودودی صاحب فرماتے ہیں، اسی طرح سورہ نور وغیرہ میں جہاں پر لا یستخلفنہم وغیرہ کیا، تو ان آیات کے اندر سے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ کیا مودودی صاحب نے ان آیات سے جو استدلال کر کے ان الحکم الا للہ سے، وقاتلهم حتی لا تکون فتنہ سے، یہ بہت سی آیات ہے جو غامدی صاحب اس مودودی صاحب کی پیش نظر ہے. تو ان آیات میں ہم اگر دیکھیں تو میرے خیال سے اصلاحی صاحب نے اس نقطۂ نظر کو نہیں اپنایا، میرا جو محدود سا مطالعہ ہے. تو آپ کیا فرماتے اس طرح کوئی آپ، اس سے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ اس پولیٹیکل اسلام کی تعبیر پہ نہیں رہے تھے اگر انہوں نے آیات کی تفسیر اس طرح نہیں کی ہے تو. اصل میں دونوں رجحانات کے شواہد مل جاتے ہیں. جب انہوں نے وتواصوا بالحق سے خلافت کے وجوب والا مولانا فرائی کا مضمون خارج کیا تو ڈاکٹر صاحب نے 2 خط لکھے کہ آپ اپنی فکری پوزیشن واضح کریں ورنہ مستقبل مخدوش ہو جائے گا. لیکن مولانا اصلاحی نے ان خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا. تو اب اس سے کیا نتیجے نکلتے ہیں یہ تو پھر ہر آدمی اپنے ذوق سے مطابق نتیجے نکال سکتے ہیں. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کئی اگر یہ پہلو ہے تو دیگر بھی رجحانات ہیں جو اس طرف آتے ہیں، پولیٹیکل اسلام کی طرف آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے، مولانا اصلاحی نے ڈاکٹر صاحب کے ان خطوط کا کوئی جواب نہیں. اور خالد مسعود صاحب نے مولانا وحید الدین خان سے ملاقات میں یہ کہا کہ مولانا اصلاحی آپ کی تحاریر کی تحسین کرتے ہیں اور آپ کو وہی سر، پسند تو کرتے اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو بار یہ میرے ذہن ہیں. میں تو تھا. یہ ملا جلا اور دوسرا، رجحان ہے. ٹھیک ہے. یعنی اچھا لیکن جماعت سے علیحدگی کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت سے علیحدگی جی کے بعد 2 کتابیں ان کی یہ بتاتی ہیں کہ وہ سیاسی اسلام کے قائل ہیں، اور کچھ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی اسلام کے قائل ہیں. تو اس پہ محققین کو کام کرنا چاہیے. یہ ہم نے صحیح. سفارش کی. ٹھیک. اچھا لیکن اس کے اندر میں 2 سوال میں کرنے کی آپ سے وہ کروں گا. جی ایک تو جب ہم پولیٹیکل اسلام یا سیاسی اسلام یا عربی کتابوں میں الاسلام السیاسی پڑھتے ہیں، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے نا ہمیں کہتے ہیں اسلام اور سیاست، مثال کہ اسلام کے کچھ احکامات ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، اور کچھ ہے وہ جو حکمرانی سے، ٹھیک ہے، یعنی پورا اسلام تو اس طرح سے نہیں ہے، بہرحال ظاہر سی بات ہے. تو وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام کے اندر کچھ سیاست سے متعلق، ریاست سے متعلق احکامات ہیں. ایک جب ہم کہتے ہیں سیاسی اسلام، تو یہ کیا ہے، یہ اصطلاح کیا ہے؟ یہ اصطلاح تو نئی ہے نا، یہ گزشتہ دہائیوں میں ہاں یہ وہی سامنے آپ نے فرمایا. ہاں آپ نے فرمایا کہ گزشتہ دہائیوں کی، آئی. تو اس اصطلاح میں کیا وہ ہے؟ تھوڑی سی توضیح اس اگر ہو جائے اصطلاح تو. کی اس اصطلاح کی تنقید ہونی چاہیے. یہ تو درست ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جب ہم اسلام کی سیاسی تعبیر یا سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اسلام ایک نظم اجتماعی رکھتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور اس کے تنفیذ اور بالادستی کا وہ قائل ہے. صحیح. الاسلام یعلو ولا یعلا کے ضمن میں. اب اس میں بنیادی طور پر اس فکر کو بر صغیر میں جس شد و مت کے ساتھ اٹھایا ہے وہ مولانا مودودی نے اٹھایا ہے. ایک دیوبندی کی حیثیت سے میرا ظاہر ہے کہ کچھ پہلوؤں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے مولانا مودودی صاحب نے اس کو، اور اس میں جو اختلاف کا پہلو ہے وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین میں اس چیز کو ایک محوری حیثیت دے دی، یعنی ہوں. اقامت الدین کو فرض عین قرار دے دیا ہے، اور دین کی دیگر تمام مشمولات کو اس کے دائیں بائیں یا اس کے ضمن میں شامل کر دیا. اس چیز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک دیگر فرائض کی طرح یہ بھی ایک فرض ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل الاصول ہے اور باقی چیزیں اس کے توابع ہیں، اور اس کی بالادستی کے بغیر عبادات تک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک تکلف ہے جو کیا جا رہا ہے. تو یہ پہلو ہوگا نا پولیٹیکل اسلام جب ہم کہیں، یعنی جس کے اوپر تنقید ہوتی ہے غامدی صاحب کی طرف سے، خورشید ندیم یا عرب دنیا میں بہت سے لوگوں نے تنقید کی.
یا مولانا وحید الدین خان خود نے جو تنقید کی تو وہ اسی پہلو پہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے دین کی، یعنی یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو بھی آپ نے ذرائع قرار دے دیا؟ وہ اس کیا کس چیز کے ذرائع؟ حکومت الہیہ کے قیام کے، تو یہ پولیٹیکل تعبیر ہوگی اسلام کی، ایسا فرمائیں گے آپ؟ لیکن گاندھی صاحب کی جو میں نے متون سے کچھ حوالے پیش کیے، وہ سرے سے ہی اسلام نہیں، ریاست میں کے لیے غامدی کسی صاحب پہ تو بعد میں آؤں گا نا، میں پہلے پولیٹیکل اسلام کی اصطلاح کو وہ کر کے پھر میں غامدی صاحب کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے بس اس پہ جو دس ہوں۔ ایک اچھا بشیر صاحب، جیسے ہم غامدی صاحب کو دیکھتے تو ان کے جن مضامین کا آپ نے حوالہ دیا، آپ نے ان کا پورا ایک فکری پس منظر اس حوالے سے بتایا کہ 70 75 میں ان کا کیا تھا، ضیاء صاحب کی وفات پہ کیا خیال تھا، اور پھر 9/11 تک، پھر 9/11 کے بعد، وہ پھر آخری جو ان کے دو مضامین وہ جنگ میں بھی شائع ہوئے تھے، پھر اس کے اوپر تقی عثمانی صاحب نے بھی تنقید لکھی، مولانا مفتی منیب صاحب نے بھی، اور اس پہ ایک پوری بحث چلی تھی، اور وہ پھر ان کی کتاب میں بھی غالباً مقامات کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ ایک تو یہ فکر میں تبدیلی اور یہ چیز تو ہر سوچنے والے انسان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے نا، فکر تو انسان کا تبدیل ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ غامدی صاحب ان مضامین، ان جگہوں پر مکمل اسلامی حکومت ریاست کی نفی نہیں کر رہے نا، وہ یہ کہہ رہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں نظم اجتماعی، وہاں کے قوانین، وہاں کے معاشرے کے جو اصول اقدار وغیرہ، اس پہ تو اسلام یا اس مذہب کی جھلک ہوگی، ظاہر سی بات اس سے ماورا ہو کہ آپ، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرض عین یا دینی مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ اقامت دین کو خدا کی طرف سے مطلوب عمل بنا کر اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا، وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں نا۔ یعنی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک ہمارے ہاں جو جیسے عرب دنیا میں کچھ سیکولر مسلم مفکرین ہیں، جن کا یہ کہنا ہے بالکل اسلام کا ریاست سے اور اسٹیٹ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک بالکل سیکولر ریاست ہونی چاہیے، مذہب آپ کے صرف پرائیویٹ خدا اور آپ کا تعلق، اور کچھ اخلاقی معاملات اور کچھ فقہی جو جس کا تعلق ریاست سے نہیں ہے، فرد کے نجی معاملات، باقی ریاست کو سیکولر۔ تو غامدی صاحب تو یہ بات نہیں کرتے کہیں؟ گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مخاطب فرد ہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ یعنی اسلام زمین پر حکومت کے بجائے فرد کے دل و دماغ پر ہی حکومت کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس تو سے یہ یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ وہ سیکولرزم کے داعی ہو گئے، وہ اسلامی نظام، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جہاں پر اکثریت ہے وہاں پر تو قانون وغیرہ اسی طرح بنے گا اور بننا چاہیے۔ اگر کسی کو اس جملے سے سیکولرزم سمجھ نہیں آتا تو ظاہر ہے اس پہ اصرار تو نہیں ہے، لیکن مقالہ نگار کے یہ فہم کے خود غامدی مطابق صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آتا نا، خود غامدی صاحب بھی کہتے ہیں مجھے کبھی سیکولرزم وغیرہ اس چکر میں نہیں ڈالو، میں تو اس کے بالکل میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں لیکن کرتا ہوں۔ بہرحال یہ وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت سیکولرزم کے سب سے بڑے دائی ہیں فرنود عالم صاحب پاکستان میں۔ ہوں۔ ان بیچارے کی سب سے زیادہ خفگی قرارداد مقاصد سے ہوتی ہے، کیا؟ اور قرارداد مقاصد ہاں سے ہمارے سیکولر بڑے ناراض ہیں۔ تو اس جی، تحریر میں غامدی صاحب قرارداد مقاصد سے ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام، یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ اسلام ریاست کا مذہب ہے، جبکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ غامدی صاحب کا نہیں یہ آپ، کہنا ہے کہ جی جی سنیے جی سنیے، جی کہ اس کو کسی بھی قرارداد مقاصد کے ذریعے مسلمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا قرآن و سنت کے ذریعے اسے کسی آئینی حد و حساب کا پابند بنایا جاتا ہے، تو یہ خیال بے بنیاد ہے۔ اب اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن ہمارے فہم کے مطابق بہرحال یہ نہیں، جہاں سے آپ اقتباس پڑھ رہے ہیں وہ پورے اقتباس میں، تو آپ سے معذرت تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا، 2 منٹ کا، جی اور جی یہ مقامات کے اندر اسلامی حکومت اس کا عنوان ہے، تو اس کے اندر صفحہ نمبر 193 پہ غامدی صاحب لکھا پوری بحث کرنے کے بعد کہ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے، وہ اس کے دل و دماغ پر حقیقی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اسی کو پابند کرتا ہے کہ اپنے پورے وجود پر خدا کی حاکمیت تسلیم کرے، اس کا خدا جس طرح انسانوں کا رب اور انسانوں کا معبود ہے اسی طرح انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اور جس معاملے میں کوئی قانون یا ضابطہ اس نے مقرر کر دیا ہے اس کے سامنے انسان ہمیشہ سر تسلیم خم رکھے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ معاشرے کو بھی مخاطب کرتا ہے،
لیکن اس وقت جب معاشرے کے افراد اپنے وجود پر یہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے لیے نہ ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی قرارداد مقاصد کی، اور نہ آئینی دفعات کی۔ وہ جب اپنے وجود پر یہ حکومت تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے معاشرتی، سماجی، تہذیبی اور سیاسی رویوں میں آپ اسلام کو ظہور ہو جاتا ہے۔ لہذا خدا کی شریعت میں کوئی حکم اگر معاشرے سے متعلق ہے تو بغیر کسی تردد کے وہ اس کے نفاذ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی حکمت یہی ہے۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، تو یہاں تو وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ بالکل آپ کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ یہ کیا جائے گا، بالکل سیکولر ریاست اور حکومت ہونی چاہیے، نہیں۔ نہیں، ایسا ایسا تو خیر مقالہ نگار کا دعویٰ بھی نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک ہے صراحتاً سرے سے اس کی ضرورت و اہمیت کا انکار، ایک ہے اس حیثیت کا انکار جو مولانا مودودی صاحب پیش کرتے ہاں، ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار یہ کرتے ہیں دو وہ۔ انتہائیں ہیں، یہ دو انتہائیں، ان دونوں کے ہم بھی ظاہر ہے کہ میں بھی ذاتی طور پر ان میں سے کسی انتہا کو پسند نہیں کرتا، لیکن غامدی صاحب کے ہاں یہ جو دوسری انتہا ہے جس کا زیادہ تر میلان سیکولرزم کی طرف ہے، غامدی صاحب اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ٹھیک۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری جو دینی تحریک ہے، یہ دینی سیاست ہے، اس کو وہ بھی اور ان کے تلمیذ رشید ہمارے استاد عمار صاحب بھی فساد کا جڑ سمجھتے، مولود فساد قرار دیتے۔ تب یہ مولود فساد کیا ہے؟ نہیں، وہ پولیٹیکل اسلام کو مولود فساد کہتے ہیں نا۔ آپ لوگ جو دیوبند جو ہے، جب تو مثال طالبان نے افغانستان میں حکومت قائم کر لی، وہ کہتے ہیں عمارت اسلامی ہے بھائی، ہم کسی اور جگہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ادھر لوگوں پہ شریعت نافذ کریں گے، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ مودودی صاحب کی فکر کو یا قطب کی فکر کو لیتے ہیں یا خام خمینی کی فکر کو لیتے ہیں کہ لیوز ہیرو علی الدین، بس تو دنیا کے تمام نظاموں کو اکھاڑ پھینک کر کیا وہ ایسا صالحین کی جماعت اٹھ کھڑے ہو اور دنیا پر چھا جاؤ، یہ چیز وہ شاید کہتے ہیں نا، نہیں؟ تو اصلاً تو دیوبندیوں کو بھی سیکولر ہی کہا جاتا ہے۔ تو بھائی یہی تو کہہ رہے تو پریشانی تو ہم سب کے لیے ہے۔ بھائی البتہ دیوبندیوں میں سے جو مولانا حسین احمد مدنی کے منتسبین ہیں ان کو تو سیکولر ہونا ہی ہے۔ جی، البتہ معاملہ یہ ہے، ہمارا سیکولرزم جو ہے وہ مودودی صاحب کے قریب قریب والا ہے کہ ہم قائل ہیں اور اس کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، اور غامدی صاحب کا جو اقامت دین کے وہ قائل ہیں، جس تصور میں بھی آپ نے اقتباس پڑھا تو وہ سیکولرزم کے قریب قریب والا ہے۔ نہیں، تو آپ بہرحال مولانا اس فضل الرحمان صاحب والے اس وقت ہوں گے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب والے ہاں، ظاہر دیوبند ہے، اسلامی فکر، ظاہر سیاسی ابھی فکر تو وہ پہ۔ دیوبند کے نمائندہ تو اب وہ جمعیت اسلامی رہی ہے۔ مولانا حسین احمد انڈیا والے تو نہیں ہے نا آپ کا نقطۂ نظر، انڈین دیوبند کا؟ نہیں، ہم جو ہماری فکر پاکستان میں چیستاں بنی ہوئی ہے۔ چلے، خیر، چلے ابھی اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سا خلاصہ اور پھر یہ کہ کچھ پوائنٹس میں آپ ہمیں بتائیں بھائی، آپ نے جب مقالے کا عنوان یہ رکھا کہ فکر غامدی کے مآخذ، تو اس میں تو بہت زیادہ ایسا تو نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ جیسے کوئی انہوں نے کئی جگہوں سے ساری چیزیں چوری کی ہو، اقتباسات سرقہ کیا ہو، پھر وہ کوئی فکر بنائی ہو۔ مطلب ایک مفکر کا، ایک آپ جیسے کسی دانشور کا، آپ کے زمانے یا سے پہلے کے زمانے کے کسی دانشور سے فکری مماثلت کسی جگہ ہونا کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے علم کی دنیا میں۔ یہ تھوڑا سا بس یہ وضاحت کر دے اور خلاصہ بیان کر دے، بس گفتگو ختم کریں گے۔ اس مقالے کی حد تک غامدی صاحب کے اس استفادہ کو مارز سلب میں ذکر نہیں کیا گیا، اچھا، اور نہ ٹھیک۔ ہی اس کو کوئی منفی پہلو، اگرچہ بعد میں اس کی مزید توسیع و توضیح کے بعد اگر نتائج فکر میں تبدیلی آتی ہے اور مزید تصورات جیسا کہ تصور معیشت ہے، اس کے علاوہ متفرقات ہیں، کئی فقہی آراء ہیں، ان سے بھی اگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر کا غالب حصہ ہی استفادے پر مبنی ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ سوال و جواب ہوگا، لیکن تادم تحریر یا ٹھیک، تادم گفتگو اس معرض سلب میں یا منفی پہلوؤں میں نہیں دیا گیا، ظاہر ہے کہ یعنی آپ استفادہ نے ہوتا صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب جن چند چیزوں میں امت سے ہٹ کر، جمہور سے ہٹ کے، خاص طور پر اہل سنہ والجماعت سے ہٹ کے جو ان کے کچھ تفردات یا کچھ ان کے خیالات ہیں، تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے لوگوں کے ہاں بھی یہ چیزیں ملتی ہے جو کہ مین اسٹریم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ بس آپ اتنا، یعنی اس میں آپ کوئی منفی ان پہ کوئی سرقے کا الزام نہیں لگا رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ چوری کر کے لیے آئے ہیں، جیسے ہمارے کچھ ایک اہل دانش کا خیال ہے کہ یہ تو بس یہ چار پانچ بندوں کی فکر پر کا ملغوبہ ہے جو غامدی فکر ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے؟ البتہ ایک میں یہ کہنا چاہوں گا، کسی بھی مفکر کی فکر میں اوریجنلٹی اگر غالب ہوتی ہے اور استفادے کا عنصر کم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اور زاویہ نظر ہے۔
لیکن کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیقیت کم ہے اور استفادہ زیادہ ہے، تو اس کو کسی دوسرے زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن مقالے کی حد تک جو ظاہر ہے، ابھی مقالے کو بھی کافی عرصہ غامدی ہوا، صاحب کو کہاں رکھا ہے؟ مقالے کی حد تک میں انہیں ایک دین کا سچا طالب علم سمجھتا ہوں، اور ان کے اس استفادے کو مفکرین سے ہی، اہل علم سے ہی استفادے کی روایت سمجھتا ہوں، جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج رہی ہے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ اس مقالے کو اس حد تک لکھنے کے بعد بھی میرا ذاتی طور پر ان کی فکر سے ایک تعامل رہا ہے، اور پڑھنے لکھنے کا مزید بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی مزید توسیع بھی ہوگی، توضیح بھی ہوگی۔ یہ تو ایک ڈگری کے لیے، ایک عبوری مرحلے کی تکمیل کے لیے کی گئی کاوش ہے۔ صحیح۔ اس کو جب سامنے لایا جائے گا تو ممکن ہے کہ ان کے متعلق حسن زن کے درجات میں کچھ کمی آ چکی ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک تو ٹھیک۔ میں نتائج ذکر کرنا چاہتا ہوں، نتائج جی، البحث: بسم اللہ۔ قرآنی فکر کی بنیاد اور فکری ماخذات۔ جاوید احمد غامدی کی قرآنی تعبیر کلیتاً مکتب فراہی سے ماخوذ ہے۔ اصول نظم قرآن، تعویل اور فہم متن کے بنیادی خطوط مولانا فراہی اور اصلاحی صاحبان کی تعبیرات پر قائم ہے۔ تاہم اس فکری بنیاد میں سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز اور استشراقی تحقیقات کے اثرات بھی نمایاں طور پر درآئے ہیں، خصوصاً اقلیت پسندی، متن پر داخلی تدبر کی فوقیت اور قراءات کے باب میں یہ اثرات نمایاں ہیں۔ ٹھیک۔ قراءت سے متعلق غامدی صاحب کا موقف قراءت سبع اور قرآنی تلفظات کے بارے میں علامہ تمنا عمادی کی فکر سے ماخوذ ہے۔ ان کے نزدیک قراءت قرآن کے معیاری متن کا حصہ نہیں بلکہ فتنہ اعظم کا شاخسانہ ہے۔ تاہم اس باب میں وہ تمنا عمادی کا براہ راست کوئی حوالہ نہیں دیتے۔ نیز یہ کہ مولانا اصلاحی بھی یہ رائے رکھتے ہیں، البتہ وہ اس موقف پر قرآنی استدلال قائم نہیں کرتے۔ مسئلہ جمع قرآن میں غامدی صاحب کی آراء واضح طور پر مولانا عبداللطیف رحمانی اور علامہ تمنا عمادی سے متاثر ہیں۔ ان کی رائے میں مصحف عثمانی کی تعین نہ تدریجی عمل کا نتیجہ ہے، نہ ہی اس میں بشری اجتہاد کا عمل شامل ہے۔ اس باب میں بھی صراحتاً ماخذ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حدیث و سنت کا فہم اور تاریخی تسلسل: غامدی صاحب کے حدیث و سنت سے متعلق افکار پر سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، استشراق اور مولانا سید سلیمان ندوی کی تحاریر کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ ان کے استدلالات میں عقلی تنقید، خبر واحد کے رد، سنت اور حدیث کی تفریق اور امور دنیاویہ میں حدیث کی حیثیت جیسے تصورات انہی افکار سے مستعار معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ باوجود اس کے کہ ان کی حدیث و سنت کی تعبیر ایک خاص رخ رکھتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ تراث اسلامی کے مختلف مکاتب فکر، بالخصوص اہل ظواہر، معتزلہ، خوارج اور مصلحین جدید کے افکار کا مرکب نظر آتی ہے۔ ان مکاتب کے مخصوص تصورات کو جدید عقلی ساخت میں ڈالتے ہیں غامدی صاحب۔ سیاسی فکر، ساخت اور جہاد: غامدی صاحب کی سیاسی فکر ایک غیر متعین اور سیال رخ رکھتی ہے۔ ان کے بیانات اور موقفات عمومی طور پر معاصر ریاستی بیانیے اور پالیسیوں سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے سیاسی نظریات میں کوئی متعین اصولی ڈھانچہ موجود نہیں جو ان کی فکر کے اس باب کو خاصا مبہم بنا دیتا ہے۔ یہ مقالہ نگار کا تاثر ہے۔ اگرچہ مولانا محمد عمار خان ناصر غامدی صاحب کے فکر کے اہم ترین شارح ہیں، لیکن وہ کئی اساسی نکات پر ان سے اصولی اختلاف رکھتے ہیں، خاص طور پر قادیانیت کی تکفیر، نزول مسیح، روایت کی حیثیت اور فقہی دبستانوں کی افادیت جیسے مسائلوں پر دونوں کے مابین فکری تفاوت پایا جاتا ہے۔ یہ کچھ فائنڈنگز تھی 7 جو پیش بہت کی گئی، اچھا ہو گیا تو۔ اور ٹھیک۔ یہ اعادہ ہے اس پوری بحث کا جسے تلخیص بھی کہا جا بہت سکتا ہے، اچھا ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اور کچھ یہ بالکل سفارشات آخر بھی ہیں۔ میں۔ ہاں جی 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 ہاں، جی، اگر بتائیں۔ سفارشات تو میں نے کافی لکھی تھی، تقریباً 10-12 کے قریب ہیں، 15 کے قریب سفارشات ہیں، لیکن جو خاص غامدی صاحب کی فکر کے بالکل قریب قریب جڑی ہاں ہوئی ہیں ہاں، وہ میں اس سے ذکر بتائیں۔ کرتا ہوں۔ جی جی، ایک سفارش ہے، اسے آپ شرارت بھی کہہ سکتے ہیں۔ غامدی مکتب فکر کی نمائندہ کتاب میزان کے مختلف ایڈیشنز کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کی فکر کا داخلی ارتقاء سامنے آ سکے کہ یہ کس قدر ہوا ہے، یہ کس اچھا۔ قدر۔ ہوں۔ اسی طرح غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات اور ان کے جوابات کا ایک تفصیلی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ غامدی صاحب تو ہوا غامدی صاحب، یہ اس کے بعد جملہ نہیں آیا۔
गांधी साहब पर की जाने वाली तनकीदात का तफसीली डेटा इकट्ठा किया जाए, ताकि मालूम हो सके कि गांधी साहब पर किस सतह की इल्मी तनकीद हुई है, और यह भी मालूम हो सके कि किन इल्मी नताइज और तनकीदात के नतीजे में गांधी साहब ने अपनी नताइज फ़िक्र से रुजू किया है। और कई ऐसी तनकीदात हैं जो अब भी गांधी साहब से मुतालबा कर रही हैं कि वो इस सिलसिले में अपनी राय पेश करें। तो इस पर एक तफसीली मुताला किया जा सकता है। तसव्वुर नज़्म कुरान बुनियादी तौर पर इसलिए पेश किया गया था कि ताद्दुद अक़वाल से बचा जाए और कुरानी तफसीर को बाजीचे अक़वाल व अतफाल न बनाया जाए। जबकि हम देखते हैं कि इसके बावजूद तसव्वुर नज़्म के कायलीन बुजुर्गों की भी तफासिर में ताद्दुद इख्तिलाफ मौजूद है। तो सिफारिश ये पेश की जाती है कि मकतब फराही के तसव्वुर नज़्म की रोशनी में भी जो इख्तिलाफात रुनुमा हुए हैं, इसका एक तफसीली और उसूली नोयत का जायजा लिया जाए, ताकि मालूम हो सके कि ये इख्तिलाफ इतलाक़ात में है या उसूलों में है। मकाला निगार ये समझता है कि ये उसूली नोयत के इख्तिलाफ है, जबकि गामदी फिक्र का दावा यह है कि ये इतलाक़ी इख्तिलाफ है। तो मजीद भी कई हैं इस्लाम की सियासी तसव्वुर पर मुख्तलिफ मुस्लिम और मगरबी मुफक्किरीन के नुक्ते नज़र पर तहकीक की जाए। इस ज़िमन में मौलाना मौदूदी, उलमाए देवबंद, मकतब फराही और गांधी साहब के तसव्वुरात का तफसीली जायजा पेश होना चाहिए। जिहाद और किताल के हवाले से क्लासिकल इस्लामी मौक़िफ़ और गांधी साहब के तसव्वुर का तकाबुली और तनकीदी जायजा पेश किया जाए। बहुत अच्छा। इस ज़िमन में इस ज़िमन में सर सैयद, उलमाए देवबंद, मौलाना मौदूदी और गांधी साहब के अफकार का मुहाकमा पेश किया जाए अला हाज़ल क़ियास। दीगर बहुत अच्छा। सिफारिशात भी हैं। बहुत अच्छा। मैं बहुत। आपके शुक्रिया के साथ नहीं नहीं भाई, आपका शुक्रिया भाई। मेरा कहाँ से, आप इतना मुश्किल से आपके लिए मसाइल थे, टाइम में, इंटरनेट में, इस सब के टाइम अंदर आपने मेरी दरख्वास्त पे आपने अपना आप को बहुत मुश्किल में डाल के ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया, तो मैं इसके सर, लिए आपका बहुत ममनून हूँ, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह मैंने भी इस्तेफादा किया, हमारे सुनने देखने वाले भी आपसे इंशाल्लाह जरूर मुस्तफीद होंगे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि जो दोस्त अहबाब गामिदी साहब के हल्के से जिनका ताल्लुक है, नाक़िदीन गामिदी है, या जो ऐसे दीन के आम तालिब इल्म भी, वो इस गुफ्तगू को सुन के अगर उनके जहन में कोई बुनियादी कुछ सब एतराज़ात या सवालात पैदा होते हैं तो वो कमेंट्स में लिख दे। तो हम इंशाल्लाह मशहदी साहब को दोबारा जहमत देंगे इंशाल्लाह, ताकि वो, यानी आज के सोशल मीडिया या इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लिखने वाला और पढ़ने वाला या बोलने वाला और सुनने वाला जो है ना, वो आपस में एक तरफा नहीं रहा मामला। अब रिश्ता ऐसा हो गया कि हमने यहाँ से कुछ बोला तो आप नीचे लिख दे भाई ये मसला क्या है, तो इंशाल्लाह उसका जवाब होगा। तो थैंक यू सर, बहुत आपका शुक्रिया। अजरुकुम अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु फिर अलैकुम। इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।